TV. मरहबा सईदी जी, கோஷாய் மரபா சாரே எம்எஃப்ஏ டீம் के मेंबर्स को எல்லா நண்பர்களுக்கும் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. நண்பர்களே, பாத்தினி தாலீம் சர்க்கார் கோஷாயின் தாலீம் என்று நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன். சர்க்கார் கோஷாயி பாத்தினி தாலீமை இந்த உலகத்தில் உள்ள அனைத்து மஸ்ஹபுகளுக்கும் என்றால் ஒரு பர்டிகுலர் மஸ்ஹபுக்காக இந்த தாலீம் வரவில்லை, எல்லா மஸ்ஹபுக்காக இந்த தாலீம் வந்திருக்கு. இப்ப பாத்தீங்கன்னா எல்லா மஸ்ஹப்லயும் ஒரு கடைசியில ஒரு மசீஹா வர்றாரு அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. அந்த மசீஹா யாரு அப்படின்ட்டு இது வரைக்கும் யாருக்கும் தெரியல. சரி, இப்போ நம்ம ஹிந்து சிநேகிதருங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, கல்கி பகவான் வர்றாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த கல்கி பகவான் வந்து நிறைய புராணத்துல எல்லாம் இவர் பத்தி இருக்கு. கடைசியில கல்கி பகவான் என்றவர் வருவாரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதே மாதிரி கிறிஸ்டியன்ஸ்ல மசீஹா வருவாரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்புறம் நம்ம முஸ்லிம் சமுதாயத்துல வந்து இமாம் மெஹ்தி அலைஹிஸ்ஸலாம் என்றவர் கடைசியில வருவாரு அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்காங்க. சர்க்கார் கோஷாயி நிறைய பாத்தினி தாலீமை நம்மளுக்காக கொடுத்திருக்காங்க. அந்த பாத்தினி தாலீம் மூலமா இமாம் மெஹ்தியை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப சுலபமா இருக்கும். சரி, சர்க்கார் கோஷாயி யாரு அப்படின்ட்டு நான் போன தடவை உங்களுக்கு சொன்னேன். சர்க்கார் கோஷாயே நாங்க அல்ரா டிவியில் உள்ள அனைத்து எல்லாரும் சேர்ந்து இமாம் மெஹ்தி என்று நம்புகிறோம். இதுக்கு காரணங்கள் இருக்கு. இப்போ அல்லாஹ் தஆலா குர்ஆன் மஜீத்ல எழுதியிருக்காங்க, நான் முஸ்தக்பில்ல இன்னும் வருங்காலத்துல கடைசி காலத்துல நான் உங்களுக்காக ஒரு அல்லாவின் அந்தாட்சிகளை நான் உங்களுக்கு தரப்போகிறேன், ஒரு நிஷானி அந்த அப்படின்னு சொல்லலாம். இந்த அல்லாவின் நிஷானிகள் வந்து ஃபி ஆஃபாஹிஹிம் என ஆகாயத்தில் காட்டப்படும் என்று சொன்னார்கள். இது குர்ஆன்ல உள்ள ஆயத்து. சரி, இந்த நிஷானிகள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, சர்க்கார் கோஷாயி ஒரு முறை எல்லா தன்னுடைய சீடர்கள் முன்னாடி உட்கார்ந்து இருந்தாரு. அப்புறம் திடீர்னு சொன்னாரு, நீங்க சந்திரனை இப்ப போய் பார்த்துட்டு வாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. இன்னைக்கு வந்து முழு பௌர்ணமி, சந்திரனை போய் எல்லாம் பார்த்துட்டு வாங்க அப்படின்ட்டு. அதுல வந்து சையதி யூனுஸ் அல்கோஹரும் இருந்தாரு. அப்புறம் இன்னும் யாரோ இருந்தாரு அவங்க கூட. இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து சர்க்கார் சொன்னாருன்னா ஏதோ ஒரு காரணத்தால சொல்லியிருப்பாரு அப்படின்னு ஓடி போய் மாடியில போய் அந்த சந்திரனை பாக்குறாங்க. சந்திரனை பார்க்கும்போது அதுல ஒரு மனுஷ உருவம் தெரியுது. அந்த உருவத்தை வந்து கூர்ந்து பார்க்கும்போது அது சர்க்கார் கோஷாயி உருவத்தை போலயே இருந்தது. இவங்க எல்லாம் திடீர்னு ஷாக் ஆகி ஓடி வந்தாங்க சர்க்கார் கோஷாயி கிட்ட.
சர்க்கார் உங்களுடைய தஸ்பீர முபாரக் வந்து நாங்க வந்து சந்திரன்ல பார்க்கிறோம். இது என்ன இது அப்படின்னு கேட்டாங்க. சர்க்கார் கோஷாய் சொன்னார், இது அல்லாஹ்வுடைய அந்தாட்சிகள். இது வந்து அல்லாஹ்வுடைய நிஷானிகள். இதை நீங்க கண்டு நிராகரிக்காம, இத நீங்க ஒத்துக்கிட்டா தான் உங்களுக்கு வந்து இதுக்கு மேல ஃபைஸ் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. சரி, அந்த படம் யாருதுன்னு இதுக்கு சர்க்கார் ஓப்பனா சொல்லல. ஏன்னா, நெறைய ஹதீஸ்கள்ல என்ன வந்திருக்குன்னா, இமாம் மெஹ்தி அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர் வாயால எப்பவுமே சொல்ல மாட்டார், தான் இமாம் மெஹ்தி அப்படின்ட்டு. ஆனா, அவங்க கூட இருக்கிறவங்க வந்து அவங்கள கண்டுபிடிப்பாங்க. சரி இவர் தான் இமாம் மெஹ்தி அப்படின்ட்டு கண்டுபிடிப்பாங்க. இப்ப கூட இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னா, இப்ப சந்திரன்ல அவருடைய திரு உருவம் சர்க்கார் கோஷா இது அப்படியே தெரியுது. அழகா ஆ அவருடைய திரு உருவம் வந்து தெரியுது. இது வந்து நெறைய பேர் இத பத்தி ரிசர்ச் பண்ணாங்க. சரி சில பேர் சொன்னாங்க, எங்க சித்தப்பாது தஸ்வீர் அது அப்படின்னு சொன்னாங்க. சில பேரு எங்க தாத்தாது அப்படின்னு சொன்னாங்க. சில பேர் என்னென்னமோ சொன்னாங்க. ஆனா, அல்லாஹ்வுடைய இந்த நிஷானியை யார் நிராகரிக்கிறாங்களோ, அவங்களுக்கு வந்து அசாபு வந்து நிச்சயம் ஆக்கிரத்துல அப்படின்ட்டு அல்லாஹ் தஆலா குர்ஆன்லயே எழுதியிருக்காங்க. இது நிஜமாவே அல்லாஹ்வின் நிஷானிகளா அப்படின்ட்டு கண்டுபிடிக்கிறது தான் முக்கியம். சரி. குர்ஆன்ல மஜீத்ல வந்து அல்லாஹ் தஆலா சொல்லியிருக்காங்க, கடைசி காலத்துல வந்து நான் என்னுடைய நிஷானிய உங்களுக்கு ஃபி ஆஃபாகிஹிம் என்ன ஆகாயத்துல நான் உங்களுக்கு வந்து காட்டப் போறேன். எதுவரைக்கும் காட்டுறேன்னா, அதுவரைக்கும் அ உங்களுக்குள்ள உங்க நஃப்ஸ்ல அத பத்தி நல்லா தெளிவா உங்களுக்கு தெரியணும். அதுவரைக்கும் நான் அந்த அந்தாட்சியில நான் வந்து காமிச்சுட்டு இருப்பேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க. சரி, இந்த சர்க்கார் கோஷாய் அவங்க வந்து தன்னுடைய தாலீம் மூலமா, ரூஹானி தாலீம் மூலமா நெறைய விஷயங்கள தெரிவிச்சிருக்காங்க. ஒரு தடவ சர்க்கார் கோஷாய் உட்கார்ந்து பேசிட்டு இருக்கும்போது, சர்க்கார் கோஷாய் சொன்னாரு, ஆ நெறைய பேத்துக்கு நெறைய இல்ம் தந்தாரு. பாத்தினி இல்ம் தந்தாரு. கஷ்ஃப ஓப்பன் பண்ணாரு. இது கஷ்ஃப் அப்படின்னு சொன்னோம்னா, இப்ப வந்து நம்ம எங்கேயோ உட்கார்ந்து ஆ வேற இடத்துல என்ன நடக்குது? எங்கெங்க என்ன நடக்குது? எல்லாத்த பத்தியும் சொல்லலாம். இந்த ஆகாயத்துல, பூமிக்கு நடுவுல எங்கெங்க என்ன நடக்குது அப்படின்னு உட்கார்ந்து சொல்லலாம். அதுக்கு பேரு தான் கஷ்ஃப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த கஷ்ஃபே நாசூத்தி அப்படின்னு ஒரு க அ கஷ்ஃப் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் கஷ்ஃபே மலக்கூத்தி இருக்கு, கஷ்ஃபே ஜபரூத்தி இருக்கு. இந்த மாரி கஷ்ஃப் வந்து 3 டைப்பா இருக்கு. எல்லாத்துக்கும் கீழ இருக்கிற கஷ்ஃப் வந்து கஷ்ஃபே நாசூத்தி. சரி இந்த கஷ்ஃபே நாசூத்திய நெறைய பேத்துக்கு சர்க்கார் கோஷாயி ஓப்பன் பண்ணியிருந்தார். சர்க்கார் கோஷாயி ஆ இந்த அ குரானுடைய ஆயத்த அவங்களுக்கு சொன்னாங்க. இந்த வரும் காலத்துல வந்து அல்லாஹ் தஆலா தன்னுடைய நிஷானிகளை உங்களுக்காக காட்டப் போறாரு. அத நீங்க வந்து கண்டிப்பா நீங்க வந்து நம்பணும். அது வந்து தான் ஆ இமாம் இமாம் மெஹ்தி அலைஹிஸ்ஸலாமோட திருவுருவம் அப்படின்னு சொன்னாரு. சரி, சர்க்கார் கோஷாய் இன்னொரு விஷயம் சொன்னாரு. எல்லாரும் முன்னாடி உட்கார்ந்து சொன்னாரு, "நான் உங்களுக்கு சொர்க்கத்துக்காகவும் தயார் பண்ணல. நான் உங்களுக்கு அல்லாஹ்வுக்காகவும் தயார் பண்ணல. நான் உங்களுக்கு இமாம் மெஹ்திக்காக தயார் பண்றேன்" அப்படின்னு சொன்னாங்க. இத கேட்டு எல்லாம் ஆச்சரியம் அடைஞ்சாங்க. "ஆ நாங்க சொர்க்கத்துக்காக தயார் பண்ணலையா எங்கள? அப்போ அல்லாஹ்வுக்காகவும் இல்லையா? இமாம் மெஹ்தி அப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய ஞானியா அவரு?" அப்படின்ட்டு எல்லாருக்கும் கொஞ்சம் கன்ஃப்யூஸா இருந்தது. ஆனா வருங்காலத்துல வந்து இந்த சீக்ரெட்ட பத்தி நெறைய விஷயமே தெரிய வேண்டியது இருந்தது. அந்த விஷயத்த தெரிஞ்சுக்காகத்தான் சர்க்கார் கோஷாயி சையது யூனுஸ் அல்கோஹர் மூலமா நெறைய விஷயங்கள நம்மளுக்கு வந்து சொல்லிக் குடுத்தாரு. சரி இப்போ இமாம் மெஹ்தி அலைஹிஸ்ஸலாம அ அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களை நாங்க கண்டுபிடிக்கிறது எப்படி? இப்ப வந்து நம்ம வந்து அலைஹிஸ்ஸலாம் அப்படிங்கிற ஒரு மரியாதைக்காக சொல்றோம். இதுக்கு அர்த்தம் நபி இல்ல. நபி கிடையாது. சர்க்கார் கோஷாயி வலியும் கிடையாது, நபியும் கிடையாது. இப்போ நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் வந்து ஆ ஹாத்திமுன் நபி. அதாவது அ ஸ் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் வந்த பிறகு எந்த நபிகளும் வரப்போறதில்ல. அவரு வந்து ஹாத்திமுன் நபி. ஆ அவரு தான் கடைசியா வந்து வருவாரு. அதுக்கப்புறம் எந்த நபியும் கிடையாது. இதே மாதிரி சர்க்கார் கோஷாயி இமாம் மெஹ்தி வந்து ஆ எல்லா வழிகளுக்கும்
யாருமே இதுக்கு முன்னாடி ஹாத்முல் வலி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதுக்கு முன்னாடி எந்த வலியும் வரமாட்டாங்க. இதுக்கப்புறம் எந்த வலியும் வரப்போறதில்ல. இப்போ நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஹத்மே நபுவத்துக்காக அவங்க வந்தாங்க. இதுக்கப்புறம் எந்த நபுவத்தும் கிடையாது, எந்த நபியும் கிடையாது. அதே மாதிரி இந்த விலாயத்தோட சில்சிலா வந்து வழிகள் மூலமா தான் இந்த பரவிருச்சு. சரி, இந்த நபுவத் வந்து நபிகள் நாயகம் கடைசியா இருந்தது. விலாயத் வந்து சர்க்கார் கோஷாயி தான் கடைசியா இருப்பாரு. இதுக்கு அப்புறம் யாரும் வர்றதில்ல. எப்போ இந்த ஹத்மே விலாயத் முடிஞ்சதோ, அதே மாதிரி சர்க்கார் கோஷாய் வந்து தன்னுடைய பாத்தின் தாலீமை இந்த உலகத்தில் உள்ள அனைத்து மக்களுக்காகவும் அர்ப்பணிக்குவாரு. இப்போ வந்து பர்ட்டிகுலரா ஒரு மசப்புக்காக சர்க்கார் கோஷாயி வர்றதில்ல. அது ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, எல்லா புஸ்தகத்திலயும், எல்லா மசபை சார்ந்த புஸ்தகத்திலயும் ஒரு பர்ட்டிகுலரா ஒரு ஒருத்தர் ஒரு பெரிய ஞானி வரப்போறாரு. சில பேர் சொன்னாங்க இமாம் மேதி, சில பேர் சொன்னாங்க கல்கி பகவான், அப்புறம் மசியா வர்றாங்க அப்படின்ட்டு எல்லாம் இந்த விதவிதமான ஒரு பேரெல்லாம் எழுதியிருக்கு. இதே இல்ல. நெறைய வந்து நம்மளுக்கு தெரியாத ஒரு மசப்ல இருக்கிறவங்க புஸ்தகத்திலயும் இந்த மாரி ஒரு கடைசியில ஒருத்தர் வராரு அப்படின்ட்டு இருக்கு. இத பத்தி தான் சையதி யூனுஸ் அல்கோஹர் நம்மளுக்கு சொல்றாங்க. நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஒரு தடவ வந்து சஹாபாக்கள் முன்னாடி நின்னு பேசிட்டு இருக்கும்போது, அன்னைக்கு வந்து பௌர்ணமி நாள். பௌர்ணமி நாள்ல நிலாவ காமிக்கிறாங்க. நிலாவ காமிச்சு சொல்றாங்க சர்க்கார் இது நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம், இப்ப நீங்க இந்த நிலாவ பார்க்கிறீங்களே, அதே மாதிரி என் உம்மத்துல ஒரு டைம் வருது. அந்த டைம்ல வந்து என்னோட அ அ உம்மத்து யாரு? அல்லாவை அல்லாவை இதுல சொல்லல. இது வந்து கடவுளை இதே மாதிரி பார்ப்பாங்க. இப்ப நீங்க திறந்த கண்ணால எப்படி நீங்க பார்க்கிறீங்களோ, அதே மாதிரி நீங்க வந்து ரப்பை நீங்க வந்து பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அவங்கள வர காலத்துல வர்றவங்க வந்து பார்ப்பாங்க அப்படின்ட்டு. சஹாபா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாச்சு. சரி, அந்த காலம் என்ன காலம் அப்படின்னு கேட்டதுக்கு, அது கடைசியா இருக்கும். அது வந்து இமாம் மேதி அலைஹிஸ்ஸலாமோட காலமா இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாரு. சில சமயம் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் வந்து ஆ காபால வந்து அஜ்ரே அஸ்வத் என்ற இடத்துல நின்னு ரொம்ப அழுவாரு. இப்போ காபாவுக்கு போறவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து அஜ்ரே அஸ்வத்த தொட்டு அவங்க வந்து அத போஸா குடுத்தா தான் அவங்களோட ஹஜ் கபூல் ஆகும் அப்படின்னு இருக்கு. சரி, இந்த அஜ்ரே அஸ்வத் அப்படி என்ன ஸ்பெஷல் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அஜ்ரே அஸ்வத்ல சர்க்கார் கோஷாய் அவரின் திருவுருவம் இருக்கு. இப்போ வந்து ஒரு நாள் அப்படியே நிலாவை காமிச்ச மாதிரியே சர்க்கார் கோஷாய் சொன்னார் சையது யூனுஸ் அல்கோஹருக்கு. சையது யூனுஸ் அல்கோஹர் வந்து வந்து கேட்டார், "ஆ யூனுஸ், நீ வந்து அந்த அந்த அஜ்ரே அஸ்வத்துடைய படம் உன்கிட்ட இருக்கு. அத எடுத்துட்டு வா" அப்படின்னு சொன்னாரு. அத எடுத்து வந்து பார்க்க சொன்னாரு. பார்க்க சொல்லும்போது, அத அப்படியே கூர்ந்து பார்க்கும்போது, சர்க்கார் கோவிஷாயி சொன்னாரு, "என்ன பார்க்குற?" அப்படின்னு. "நீங்க பார்க்க சொன்னீங்க, அதனால நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன்" அப்படின்னு சொன்னதுக்கு, "அத தலைகீழா பண்ணி பாரு" அப்படின்னாரு. சரி, அந்த படத்த அப்படியே தலைகீழா பண்ணும்போது ஒரு ஆச்சரியமா இருந்தது. சர்க்கார் கோஷாயி தலாணிய வச்சுட்டு, கன்னத்துல ஓரமா ஒரு கைய வச்சு உட்கார்ந்த மாதிரியே ஒரு உருவம் அதுல தெரிஞ்சது. அப்போ சர்க்கார் கோஷாய் சொன்னார், "இது வந்து அல்லாவின் இது ஒரு அ அத்தாட்சியா இருக்கு. இது வந்து அல்லாவின் நிஷானியா இருக்கு இது. இது வந்து அஜ்ரே அஸ்வத்லயும் சர்க்கார் இது இமாம் மேதி அலைஹிஸ்ஸலாமோட தஸ்பீர் முபாரக் இருக்கு" அப்படின்னு சொன்னாங்க. இத பார்த்து சயீது யூனுஸ் அல்கோர் ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டாங்க. சோ சயீது யூனுஸ் அல்கோர் சொன்னாங்க, "சர்க்கார், நான் இந்த விஷயத்த எல்லா உலகத்துல உள்ள எல்லாத்துக்கும் நான் சொல்லப் போறேன்" அப்படின்னு சொன்னாங்க. சரி, இ இப்போ சொல்லாத. இதுவரைக்கும் அல்லாஹ்கிட்ட இருந்து எந்த ஒரு ஹுக்குமும் வரல அப்படின்னு சொன்னாங்க. சில சமயம் வந்து அ சையதி யூனுஸ் அவர்கிட்ட வந்து அ நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு டைரக்ட்டா வருவாராம். செய்திக்கு குடுத்திருந்தாரு. செய்தி இவங்களோட மகாம் வந்து நம்மளுக்கு நிஜமாவே தெரியாது. ஏன்னா, முன்னாடி வர்ற தினங்கள்ல வந்து சையதி யூனுஸ் அல்கோஹர் யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். அப்புறம் சர்க்கார் கோஷாய் யாரு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். சரி, இது வந்து சையதி இது யூனுஸ் அல்கோர் சர்க்கார் சையதி யூனுஸ் அல்கோர் வந்து சர்க்கார் கோஷாய் தான் இமாம் மேதி அப்படின்னு கண்டிப்பா சொல்றதுக்கு காரணம் என்னன்னா,
அஜ்ரே அஸ்வத்துல் அஜ்ரே அஸ்வத்தில் இருக்கிற அந்த திருவுருவம், அப்புறம் சந்திரன்ல இருக்கிற அந்த திருவுருவம் இதுக்கு சாட்சியா இருக்கு. இது வந்து சர்க்கார் கோஷாயி தான் இமாம் மேதி அப்படின்னு கண்டிப்பா சொல்றாங்க. 3வது விஷயம் என்ன அப்படின்னா, இந்த போன தடவையும் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன். இது மொஹரே நபுவத் இருக்கிற மாதிரி, மொஹரே மெஹதியத்தும் இருக்கு. இப்போ மொஹரே நபுவத் வந்து எப்பவுமே தெரியாது. எப்பாச்சும் ஒரு தடவ தான் தெரியும். அது வந்து நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லமோட புஷ்ட முபாரக்ல இருந்தது அது. இப்போ நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் தான் ஆ இந்த ந அல்லாஹ் அந்த அந்த காரே ஹிரால போய் அவர் வந்து அல்லாஹ் கிட்ட ஜிக்ர் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது, ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாம் வந்து அவர வந்து கட்டி அணைக்கிறாரு. அப்புறம் இவருக்கு அங்கிருந்து உடனே ஓடி வரும்போது, ஆ ஹஜரத் கஜீதத்துல் குப்ரா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹுமா என்ன சொல்றாங்க, ஆ நீங்க வந்து அ "ஜம்மிலோனி, ஜம்மிலோனி" அப்படின்னு சொல்றாங்க. "சாதரை போர்த்துங்க" அப்படின்னு சொல்லும்போது, அவருக்கு வந்து குளிர் மற்றும் காய்ச்சல் வந்திருக்கு. சர்க்காருக்கு. நம்ம நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லமுக்கு. அப்புறம் சொல்றாங்க, "எனக்கு என்னமோ ஆயிருச்சு. இல்லைன்னா நான் காஹினா மாறியிருப்பேன். இல்லைன்னா நான் ஏதோ ஒரு விஷயத்துல நான் ஒரு மாட்டியிருக்கேன். அப்படி இல்லைன்னா நான் அல்லாஹ்வின் நபியா இருக்கிறேன்" அப்படின்னு சொன்னாங்க. காஹின் அப்படின்னு சொன்னோம்னா, அந்த காலத்துல வந்து நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு நபுவத்து அ அ கொடுக்க வாங்காததுக்கு முன்னாடியே வந்து, இந்த ஜின்னாத்துடைய அமல்கள் நெறைய இருந்தது. இந்த ஜின்னாத்துடைய அமல் யாரு செய்றாங்களோ, அவங்கள வந்து காஹின் அப்படின்னு சொன்னாங்க. நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் என்ன நெனச்சாரு, இப்போ நான் பார்த்தது வந்து ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாம பார்த்திருக்கேன். ஆனா, அவங்களுக்கு ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாம்ன்னு தெரியல. அவரு என்ன நெனச்சுட்டாரு, ஏதோ ஒரு பெரிய ஜின்னாத் இருக்கும் அப்படின்ட்டு நெனச்சுட்டாரு. அந்த காலத்துல வந்து இந்த ஜின்னாத்தோட தாலீம் ரொம்பவே ஃபேமஸ் ஆயி போயிடுச்சு. அதனால காஹின் அப்படின்னு சொன்னாங்க. இந்த ஜின்னாத்தை வச்சு வந்து நெறைய விஷயங்கள இவங்க வந்து அமல்படுத்தினாங்க. அந்த மக்காவுல இருக்கிற அந்த காஹின்கள். அ இதுல வந்து அ ஜாது டோனா அப்படின்ட்டு இப்போ பில்லு சூனியம் அப்படிங்கிற ஒரு ஜாதுக்களை எல்லாம் செய்வாங்க. என்ன வேணாலும் செஞ்சு அந்த காலத்துல வந்து ரொம்ப தொந்தரவு பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஜின்னாத்துக்களை ஏவி விட்டு நெறைய ம பேரை கொல்லவும் செஞ்சாங்க அந்த காலத்துல. அந்த சமயத்துல தான் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு வந்து நபுவத்துடைய தாஜ் அல்லாஹ் தஆலான் கிட்ட இருந்து வந்தது. சரி. இது வந்து நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு ஹஜ்ரத் கதீஜத்துல் குப்ரா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹுமா ஒரு ஞானி கிட்ட கூப்பிட்டு போறாரு. அவரு வந்து யகூதியா இருந்தாரு. ஆ அக் அவரு பேர் மறந்துட்டேன். அவரு வந்து ஆ நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் வரும்போதே அவர பார்க்குறாங்க. பார்த்து அவர் திடீர்னு அப்படியே அசந்து நிக்கிறாங்க. ஆனா நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கிட்ட வரும்போது, நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவரு வருகைக்காக காத்து நிக்கிற மாதிரி அப்படியே காத்துட்டு நிக்கிறாரு அவரு. அப்புறம் இவங்க பக்கத்துல வரும்போது, இவங்க சொல்றாங்க ஹஜ்ரத் கதீஜத்துல் குப்ரா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹுமா இந்த விஷயத்த சொல்லும்போது, அவங்க சொல்றாங்க, ஆ இவங்க முஹம்மத் வந்து தான் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இவங்க வந்து தான் அல்லாஹ்வினுடைய நபிமார் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சரி. ஆ உடனே வந்து இவங்களுக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு. "அது எப்படி நீங்க சொல்றீங்க?" அப்படின்னு கேட்டதுக்கு, ஆ அந்த அந்த நபர் சொல்றார், நீங்க வரும்போது நடந்துட்டு வரும்போது, நான் அவருடைய நிலைமைய பார்த்தேன். இந்த ஆகாயத்தில் உள்ள அனைத்து மகளுக்கும், இந்த செடிகள்ல, கொடிகளில, மலைகளில் உள்ள அனைத்து ருஹுக்களும் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு சஜ்தா செஞ்சது அப்படின்னு அவங்க வந்து சொன்னாங்க. சரி. இந்த நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் வந்து அப்புறம் இந்த அ அதுவரைக்கும் வந்து அவங்களுக்கு வந்து தெரியாது. ஏன்னா, இப்ப நம்ம பேசுறது வந்து அவருடைய புஷ்த முபாரக்ல மொஹரே நபுவத் இருக்கா அப்படின்னு பத்தி தான் நம்ம பேசுறோம். சரி, அவருக்கு அந்த மொஹரே நபுவத் ஏன் தெரியல அப்படின்னா, அதுக்கு எல்லா டைமும் அந்த மொஹரே நபுவத் தெரியாது. அது எப்பாச்சும் ஒரு தடவ தங்கமான நிறத்துல அது மின்னும். அது வந்து நூறால ஆனது. அந்த நூறால ஆன ஆ அல்லாவின் அந்த மொஹரே நபுவத் வந்து அது அப்படியே சீல் மாதிரி அச்சடிச்ச மாதிரி இருக்கும். அதுல வந்து முஹம்மத் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அல்லாஹ்வுடைய நபிகள் அப்படின்னு அதுல எழுதியிருக்கும். அதே மாதிரி தான் இந்த
செய்தி சர்க்கார் கோஷாயி அவருடைய புஷ்த முபாரக்லயும் மொஹரே மெஹதியத் இருந்தது. இப்போ மொஹர் அப்படின்னு சொன்னா, இப்போ ஆங்கிலத்துல வந்து சீல் அப்படின்னு சொல்றோம். இப்போ வந்து சில சமயத்துல வந்து நம்ம எங்காச்சு போம்போது, அதுல அ ஏதோ ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்கோ எங்காச்சும் போறோம். அங்க போனோம்னு வச்சுக்கோங்க, நம்மளுக்கு வந்து ஒரு நிஷானியாக ஒரு டேக் குடுப்பாங்க நம்மளுக்காக. இப்போ வந்து வெளியில வந்தாலும், நம்ம வந்து மறுபடியும் உள்ள போலாம். அந்த டேக காமிச்சு மறுபடியும் உள்ள போலாம். அந்த மாரி ஒரு நிஷானி. அத கழட்டிட்டா, அது அப்புறம் வந்து வெளியில வந்துட்டோம்னா மறுபடியும் உள்ள முடியாது. அது பாஸ் மாதிரி. அதே மாதிரி மொஹரே மெஹதியத் வந்து பெர்மனன்ட்டா இருக்கிறது இல்ல. அது வந்து யாருக்கு தேவையோ, அப்பந்தான் அந்த நிஷானிக்கள், அந்த அத்தாட்சிகள் வந்து யாருக்கு தெரியணுமோ, அவருக்கு மட்டும் தான் அது தெரியும். சரி. நம்ம நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லமுக்கு அந்த முஹரே நபுவத் வந்து அப்போ தெரியவில்ல. அவங்க வந்து அந்த யஹூதி ஆலிம் வந்து சொன்னாங்க, "இதுல நீங்க தான் அல்லாஹ்வுடைய நபி" அப்படின்னு சொன்னாங்க. சரி, அந்த யஹூதி ஆலிம் வந்து அந்த காலத்துல இருக்கும்போது, இஸ்லாம் இன்னும் வரவே இல்ல. இஸ்லாம் வர்றதுக்கு முன்னாடி அந்த யஹூதி ஆலிம் கிட்ட அவ்ளோ எப்படி அவ்ளோ பெரிய பவர் இருந்தது அப்படின்னு, இந்த விஷயத்திலயும் நெறைய பேருக்கு டவுட்டா இருக்கும். சரி, அந்த ஈசா அலைஹிஸ்ஸலாம், இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம், மூசா அலைஹிஸ்ஸலாம் இப்படியெல்லாம் அவங்களுடைய ஃபாலோவர்ஸ் அவங்களுடைய உம்மத்துகள்ல வந்து நெறைய வழி அல்லாக்கள் இருந்தாங்க. அதே மாதிரி எல்லா எல்லா நபிகளுடைய உம்மத்துக்களிலும் நல்லவங்களும் இருந்தாங்க, கெட்டவங்களும் இருந்தாங்க, முனாஃபிக்குகளும் இருந்தாங்க. அந்த சமயத்துல வந்து ஒரு யெகூதி ஆலிம் வந்து ஒரு பெரிய நல்ல ஞானியாக இருந்தார். அவருதான் வந்து ச நபிகள் நாயகங்கள் சொன்னார், "நீங்க தான் அல்லாஹ்வுடைய நபி" அப்படின்ட்டு. இதிலிருந்து என்ன தெரியுதுன்னா, எல்லா மசப்லயும் வந்து வலி அல்லாக்கள் இருக்காங்க, மூமின்கள் இருக்காங்க அப்படின்னு இது ஒரு அ இந்த வர்ற இந்த உலகத்துல வர்ற அனைத்து மக்களுக்கும் தெரிய வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்று இந்த ஒரு பெரிய ஒரு அ இந்த வாக்கியா நடந்தது. நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம், "நீங்கள் தான் அல்லாஹ்வினுடைய நபி" அப்படின்னு சொன்ன ஒரு முதல் மனிதர். அவரு வந்து யஹூதி ஆலிம். சரிங்களா? இதிலிருந்து நம்மளுக்கு என்ன தெரியுதுன்னா, நம்ம நம்ம ஆலிம்க நம்மளுக்கு என்ன சொல்லி குடுத்திருக்காங்க? நம்ம வந்து முஸ்லிம்ல தான் மட்டும் தான் நம்மளுக்கு வந்து ஆ மொமினாவும் இருப்பாங்க. அப்புறம் வலி அல்லாவும் இருப்பாங்க அப்படின்னு நம்மளுக்கு வந்து நம்ம பிரெயின ஓவரால் பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம சின்ன வயசுல இருந்து நம்ம இதுவரைக்கும் கத்துக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு பெரிய விஷயம் என்னன்னா, முஸ்லிம தவிர வேற யாரும் மூமின் ஆக முடியாது. வேற யாரும் சரி அல்லாஹ்வின் வழி ஆக முடியாது. வேற யாரும் சொர்க்கத்துக்கு போக முடியாது அப்படின்னு சொன்னாங்க. இப்போ சில பேத்துக்கு வந்து ஆ முஸ்லிம் அல்லாதவரும் நெறைய மசப்ல இருக்காங்க. அந்த மாரி மசப்லயும் அல்லாஹ்வுடைய வலி அல்லாக்கள், மூமின்கள் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்ன உடனே, நீங்க வந்து பெரிய தவறு பண்றீங்க. முஸ்லிம தவிர வேற எந்த மசப்லயும் வலி அல்லாஹ்வும் இல்ல, மூமினும் இல்ல அப்படின்னு ஓப்பனா சொல்றாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு இல்ம் என்னென்ன அப்படின்னு தெரியாது. சரி, இப்ப வந்து ஸாஹிரி இல்ம், பாத்தினி இல்ம் அப்படின்னு 2 இருக்கு. ஸாஹிரி இல்ம வந்து ஷரியத் அப்படின்னு சொல்றோம். பாத்தினி இல்ம வந்து தரீகத்து அப்படின்னு சொல்றோம். இப்ப வந்து இந்த பாத்தினி தாலீம் வந்து உடம்புக்கு சம்பந்தப்பட்டது கிடையாது. இது வந்து ரூஹ்களுக்கு சம்பந்தப்பட்ட விஷயம். ரூஹ்கள் என்றால், இப்போ நம்ம அ நமக்குள்ள ஒரு 5 மக்லூக் இருக்கு. இந்த இதயத்துக்கிட்ட 5 மக்லூக் இருக்கு. 5 மக்லூக்கும் ஒண்ணு வந்து கல்பு, சிர்ரி, இக்ஃபா, ஹஃபி அப்படின்னு 5 மக்லூக் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் ஒரு நாபிக்கு கீழ, தொப்புளுக்கு கீழ கொஞ்சம் 1 இன்ச் கீழ வந்து மகாமே நஃப்ஸ் இருக்கு. அங்கதான் நஃப்ஸோட மகாம் இருக்கு. இந்த நஃப்ஸ அ சுத்தப்படுத்தி கல்ப பேதார் பண்றதுதான் இந்த ரூஹானி தாலீம் அப்படின்னு சொல்றோம். பாத்தினி தாலீம் அப்படின்னு சொல்றோம். இப்போ வந்து நம்ம பாடி வந்து இப்போ நம்ம உடம்பு வந்து ஒரு கண்டெய்னர் மாதிரி. கண்டெய்னர்ல ஒரு நெறைய சரக்கு நம்ம கொண்டு போறோம். அதோட மெட்டீரியல் தான் மெயின். கண்டெய்னர் மெயின் கிடையாது. இப்போ வந்து ஒரு பெரிய கண்டெய்னர்ல வந்து அ தங்கமோ, வைரமோ நிரப்பிட்டு போறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த கண்டெய்னரோட வேல்யூகள் என்ன அப்டின்னா, அதுக்குள்ள இருக்கிற பொருள் தான்
ரொம்ப வேல்யூபிளா இருக்கு. அந்த வேல்யூபிளான அந்த தங்கமோ, வைரமோ அதுதான் முக்கியம். அதே மாதிரி நம்மளுடைய உடம்பு முக்கியம் கிடையாது. நம்முடைய உடம்புல இருக்கிற ரூஹுக்கள் தான் முக்கியம். இப்ப இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல கல்ப் இருக்கு. அந்த கல்புல தான் அல்லாஹ்வுடைய நூர் போனா தான் நம்ம மூமின் ஆக முடியும். இந்த கல்புல அல்லாஹ்வோட நூர் எப்ப போகுது அப்படின்னா, அந்த நம்மளுடைய நஃப்ஸ் பரிசுத்தமாகணும். அதுவரைக்கும் நம்ம மூமினாக முடியாது. இந்த தாலீமை தான் சர்க்கார் கோஷாயி நமக்கு குடுத்திருக்காங்க. சரி, சர்க்கார் கோஷாயி இந்த பாத்தினி தாலீம நம்மளுக்கு எதுக்காக குடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா, சர்க்கார் கோஷாயி சொல்றார், "நான் உங்களுக்கு அல்லாஹ்வுக்காகவும் தயார் பண்ணல. நான் உங்களை ஜன்னத்துக்காகவும் தயார் பண்ணல. நான் உங்களை இமாம் மேதிக்காக தயார் பண்றேன்." அப்படின்னு சொன்னாங்க. இப்போ இந்த கடைசி காலத்துல இமாம் மேதி அலைஹிஸ்ஸலாமோட தௌர். இந்த தௌர் தெஹ்தீர் ரிஜால் அப்படின்னு சொல்றோம். கலியுக், கோர் கலியுக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த கலியுகத்துல ஆ கலியுகம் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு இருட்டான டைம். இது எங்க பார்த்தாலும் ஒரு இருட்டான ஓ இதுன்னு சொல்லலாம். ஆ ஏன்னா யாருமே இந்த டைம்ல மூமினா இருக்கிறவங்க ரொம்ப கம்மி. அதே மாதிரி உருதுல சொல்றாங்க கேத்திர் ரிஜால் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த தௌர்ல நபிகள் நாயகம் சொல்லியிருக்காங்க. ரொம்ப தூரத்துக்கு ஒ ஒரு விளக்கு வெளிச்சம் அந்த டைம்ல தெரியும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. இப்போ அ ரொம்ப தூரத்துல ஒரு விளக்கு தெரியுமா? அதுக்கப்புறம் அதுக்கு அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஆ இப்போ நம்ம எல்லாம் என்ன நினைச்சோம்னா 3வது உலகப் போர் ஆரம்பமாகும். இந்த கரண்ட், இந்த லைட்டு எல்லாம் போயிரும். எல்லா இடத்துலயும் இருட்டாயிரும். எங்கெங்கேயோ ஒரு விளக்கு ஏத்தி வச்சிருப்பாங்க. அதுக்காகத்தான் நபிகள் நாயகம் இப்படி சொன்னாங்க அப்படின்னு எல்லாம் நினைச்சுக்கிட்டாங்க. இது பெரிய தவறு. இது நம்ம ஸாஹிரி மத்லப் எடுத்துட்டு நம்ம ஸாஹிரி மூலமா தான் நம்ம இத பத்தி தெரிஞ்சிருக்கிறோம். ஆனா இதனோட பாத்தினி மத்லப் இருக்கு. பாத்தினி மத்லப் என்னன்னா, இப்போ வெகு தூரத்துல ஒரு ஒரு வெளிச்சம் இருக்கும். எங்கெங்கேயோ தூரமா ஒரு வெளிச்சம் இருக்கும். ஒரு விளக்கு எரியும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. இதுக்கு அர்த்தம் என்னன்னா, இந்த கஹ்ஃபுர் ரிஜால் என்ற தௌர்ல மூமின்கள் ரொம்ப கம்மியா இருப்பாங்க. தூரத்துல ஒருத்தர் தான் இருப்பாங்க. இந்த தௌர்ல தான் இமாம் மெஹ்தி அலைஹிஸ்ஸலாம் தன்னோட ஹாஃபிலாவை தயார் பண்ணுவாங்க. இப்போ இந்த உலகத்துல இருக்கிற அனைவருமே முஸ்லிமையும் சேர்த்து சொல்றேன். எல்லாருமே மூமினா இருக்க முடியாது. அப்படி இருந்திருந்தா ச நம்ம நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இந்த மாரி ஒரு விஷயத்தை சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க. இப்போ ஆ நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லமோட ஒரு ஹதீஸ முபாரக்கா இருக்கு. ஆ அதுல நபிகள் நாயகம் சொல்றாங்க, ஆ குரான் ஓட பேரு மட்டும் தான் இருக்கும். இது இஸ்லாத்தோட பேரு மட்டும் தான் இருக்கும். ஆனா, ஆ அதுல இருக்கிற ஒரு மகஸ் இருக்காது. ஆனா அத பின்பற்றுறவங்க யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. அவருடைய பேர மட்டும் தான் பின்பற்றுவாங்க. அதே மாதிரி குரான் இருக்கும். அதுல நூர் இருக்காது. மசாஜிதுகள் எல்லாம் நிரம்பி இருக்கும். இபாதத்கள் பண்றவங்க நெறைய பேர் இருப்பாங்க. ஆனா ஒருத்தன் கூட ஆ சரியான முசல்லியாக இருக்க மாட்டான். ஏன்னா தொழுகிறவங்க ஒருத்தனுமே இருக்க மாட்டான். அப்படின்னு நபிகள் நாயகம் சொன்னாங்க. அதுல ஆ ரொம்ப நல்ல ஹதீஸ் அது. அத நீங்க ஹதீஸ்ல நீங்க தேடுனீங்கன்னா, சஹீஹ் புகாரி ஹதீஸ்ல நீங்க கிடைக்கும். நபிகள் நாயகம் சொன்ன விஷயம் கடைசி காலத்துல இஸ்லாம் உடைய பேரை தவிர அதுல ஒண்ணுமே பாக்கி இருக்காது. குரானை திலாவத்து பண்ற ஒரு முறைய மட்டும் பின்பற்றுவாங்க. ஆனா அதுல நூர் இருக்காது. மஸ்ஜித எல்லாம் நிரம்பி இருக்கும். இபாதத் செய்றவங்க நெறைய பேர் இருப்பாங்க. ஆனா ஒருத்தர் கூட முசல்லியா இருக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. இதுக்கு அர்த்தம் என்னன்னா, இந்த கஹ்ஃபுர் ரிஜால் என்ற தௌர்ல இந்த தீன் இஸ்லாம் ஆஹ் என் இது முடிஞ்சிரும். இதுக்காகத்தான் அல்லாஹ் தஆலா சொல்றாங்க, ஐ நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் நீங்க எ ஒ இந்த தீன் இஸ்லாம் முடியும்போது அல்லாஹ் தஆலா தன்னுடைய புதிய தீனை கொண்டு வருவாங்க. அதுதான் தீனே இலாஹி. அந்த தீனே இலாஹிய உங்க ருஹை அந்த இடத்துக்கு நீங்க கொண்டு போயிருங்க. ஏன்னா
அது வந்து காயமாகிற தீன். அது வந்து காயமா இருக்கிற தீன் அது அப்படின்னு சொன்னாங்க. அது என்ன தீன்னா, அல்லாவின் தீன். அதுல வந்து ஆ இத இதுல ஒரு ஆயத்துல சொல்லியிருக்காங்க. யா அய்யுஹல் லஸீன ஆமனு மன் யர்தத மின்கும் அன் தீனிஹி ஃபஸௌஃப யாத்தி அல்லாஹி பிகௌம். அல்லாஹ் தஆலா சொல்றாங்க குர்ஆன் மஜீத்ல, யா அய்யுஹல் லஸீன ஆமனு முஃமின்களே, மன் யர்தத மின்கும், நீங்கள் உங்கள் தீனை விட்டு விலகும் விலகிட்டால் அந்தீனி ஃபஸௌஃப யாத்தி அல்லாஹி பிகௌம். அல்லாஹ் தஆலா தன்னுடைய கௌமை கொண்டு வருவாங்களாமா. அல்லாஹ் தஆலா தன்னுடைய சொந்த ஒரு கௌம் இருக்கும். அல்லாஹ் தஆலாவுடைய ஒரு கௌம் இருக்கும். அந்த கௌம் என்ன செய்யும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, அது அல்லாஹ்வை நேசிக்கும். அல்லாஹ் அவர்களை நேசிப்பாங்க. இந்த மாதிரி இதுவரைக்கும் அ எங்கேயுமே நடக்கல. இப்போ ஒரு அன்புங்கிறது வந்து காதல்ங்கிறது வந்து ஆ ஒரு தலையும் இருக்கலாம். 2 பக்கத்திலயும் இருந்து இருக்கலாம். இப்போ வந்து அல்லாஹ் தஆலா இதுவரைக்கும் செஞ்ச அன்பு வந்து மக்கள்கிட்ட வந்து செஞ்சது வந்து இது ஒரு தலை. இப்போ ஆ இந்த இந்த உம்மத்துல வந்து யாரு வலியல்லா ஆகுறாங்களோ, அவங்க வந்து அல்லாஹ்வை விரும்ப ஆரம்பிச்சாங்க. அல்லாஹ்வை விரும்ப ஆரம்பிக்கும்போது, அவர் வந்து அவருடைய உஸ்தாத் மூலமா அந்த கல்பை பேதார் பண்ணாங்க. கல்ப் பேதார் பண்ணும்போது, அந்த கல்ப் நூறால முனவ்வர் ஆச்சு. முனவ்வர் ஆகும்போது தான் அல்லாஹ் தஆலா அவரோட அந்த நூற பார்த்து தான் அல்லாஹ் தஆலா அங்கிருந்து ஒரு நூற அனுப்புறாரு. அதுக்கு அர்த்தம் தான் ஃபஸ்குருனி அஸ்குருக்கும். அல்லாஹ்வுடைய நல்லடியார் இப்ப வந்து ஜிகர் செய்றாங்க அப்படின்னா, இங்கிருந்து ஒரு நூறு கல்புல இருந்து ஒரு நூறு ஆகாயத்துக்கு பக்கம் அப்படியே போயிட்டு இருக்கும். போயிட்டு இருக்கும்போது அந்த நூரை பார்த்து அல்லாஹ் தஆலா ஆ அவங்க கிட்ட இருந்து ஒரு நூரை அனுப்புறாரு. அது வந்து அந்த உம்மத்தியோட கல்புல வருது. இப்போ அ கல்புல வரும்போது தான் அவங்க வந்து மூமினாக ஆ மாறுறாங்க. அதத்தான் சிராத்தல் முஸ்தகீம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இப்போ வந்து இந்த கல்புல நூர் வர்றதுக்காகத்தான் சர்க்கார் கோஷாயி நம்மள வந்து இந்த பாத்தினி தாலீமே குடுத்திருக்காங்க. இப்ப நெறைய பேர் சொல்றாங்க, இமாம் மெஹ்தி அலைஹிஸ்ஸலாம் வந்து எதுக்காக வர்றாங்க? சண்டை போட வருவாங்க. இப்ப யகூதிகளை கொலை பண்ண வருவாங்க. ஆ ஈசாயிக்களை கொலை பண்ண வருவாங்க. அப்படின்ட்டு நெறைய பேர் விதவிதமா சொல்லி பேசிட்டு இருக்காங்க. ஆனா, சர்க்கார் கோஷாய் இப்ப வந்து இமாம் மெஹ்தி வந்து இதுக்காக வர்றதில்ல. இந்த விஷயத்த வந்து அ ஈரான்காரங்க வந்து ரொம்ப தப்பா வந்து ஒரு விஷயத்த பரவி இருக்காங்க. அ என்ன பரவி இருக்காங்கன்னா, இமாம் மெஹ்தி அலைஹிஸ்ஸலாம் வந்த உடனே என்ன பண்ணுவாங்க, எல்லா யகூதிகளையும் கொலை பண்ணிருவாங்க. எல்லா காஃபிர்களையும் கொலை பண்ணிருவாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து இந்த உலகத்தை ஆளுவாங்க அப்படின்ட்டு இருக்கு. அப்பதான் வந்து ஈசா அலைஹிஸ்ஸலாம் வருவாங்க அப்படின்ட்டு அவங்க வந்து அவங்களுடைய கயால். அ அவங்க வந்து அவ அவங்களுடைய அபிப்பிராயத்த வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஆனா கண்டிப்பா இந்த மாரி இல்ல. அ இமாம் மெஹ்தி அலைஹிஸ்ஸலாம்ங்கிறவரு வந்து எல்லா உலகத்திலேயும் சார்ந்த மக்களுக்காக, எல்லா மக்களின் நலனுக்காக வருவாங்க. இந்த காலத்த பார்த்து தான் நபிகள் நாயகம் சொன்னாரு, சஹாபா முன்னாடி உட்கார்ந்து இருந்து நபிகள் நாயகம் சொன்னாரு, என்னுடைய சஹாபாக்களே, ஆ இந்த முன்னாடி வர்ற சில நாட்களுக்கு என்ன ஆஹிரி ஆஹிரி தௌர்ல வந்து கடைசி நாட்கள்ல வந்து என்னுடைய ஒருத்தரு என்னுடைய சகோதரர் ஒருத்தர் வர்றாரு. அவர் பேரு இமாம் மெஹ்தி. உங்களுக்கு தெரியுமா? அவருடைய ஒரு அத்னாசா ஃபாலோவர். ஏன்னா, சின்ன ஒரு சின்ன நம்பிக்கையாளர் வந்து அவருடைய சின்ன நம்பிக்கையாளர், ஆ அ எனக்கு இருக்கிற இந்த பெரிய சஹாபியோடைய பல மடங்கு அதிகமாக அவர்கிட்ட அவர் தசருப் இருக்கும் அப்படின்னு அவரு சொன்னாங்க. யாரு? நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். சஹாபா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டு கேட்டாங்க. நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களே, நாங்க உங்க முன்னாடி உட்கார்ந்திருக்கோம். நீங்க வந்து ஹாத்திமுன் நபி வேற. நாங்க வந்து உங்கள தான் ரொம்ப பெரிய அப்படின்னு நெனச்சு, நாங்க வந்து நீங்க தான் அ அல்லாஹ்வுடைய நபிகள். அ நாங்க வந்து உலகத்தில் உள்ள எல்லாத்துக்கும் தலை சிறந்த ஒரு உம்மத்தி அப்படின்னு நாங்களும் நெனச்சோம். எங்கள விட பெரியவங்க யாருங்க இருப்பாங்க அப்படின்னு கேட்டாங்க. ஆனா நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னாங்க, இதுக்கு எந்த விதமான டவுட்டும் கிடையாது. நான் அல்லாஹ்வுடைய
நபி அப்படின்ட்டு. ஆனா முந்தின காலத்துல என்னுடைய சகோதரர் ஒருத்தரு இமாம் மெஹ்தி அலைஹிஸ்ஸலாம் அப்படின்ட்டு ஒருத்தர் வர்றாரு. அவருடைய எல்லா ஆ சின்ன சீடர் வந்து ஆ என்னுடைய எல்லாத்துடைய பெரிய சஹாபி இருக்காருல்ல, அவருடைய பெரிய இல்மா வச்சிருப்பாங்க. அவங்க வந்து அல்லாஹ்கிட்ட வந்து அல்லாஹ் அவர நேசிப்பார். அவர் வந்து அல்லாஹ்வை நேசிப்பார். இந்த மாரி அவர்கிட்ட ஒரு பெரிய விஷயம் இருக்கும். அவர்கிட்ட நெறைய இல்ம் இருக்கும் அப்டின்ட்டு. இப்போ நெறைய பேர் என்ன நெனச்சுட்டாங்க அப்டின்னா, இமாம் மெஹ்தி அலைஹிஸ்ஸலாம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து தொழுகை சொல்லி தருவாங்க. ஒசூக்களோட மசாயல்கள், மத்த சஜ்தா எப்படி செய்யறது, ருக்கு எப்படி செய்யறது, ஹஜ் எப்படி செய்யறது, இத சொல்ல வருவாங்க அப்டின்னு நெனச்சுட்டாங்க. இப்ப வந்து தீன் முக்கம்மல் ஆயிருச்சு. இத பத்தி எல்லாருக்கும் தெரியும். எப்படி தொழுகிறது, சஜ்தா எப்படி செய்யறது, ஒழு எப்படி செய்யறது அப்படின்னு எல்லாத்துக்கும் எல்லா விஷயம் தெரியும். ஆனா, இந்த இமாம் மெஹ்தி அலைஹிஸ்ஸலாம் என்னதான் சொல்ல வர்றாரு அப்படின்னு யாருக்குமே தெரியாது. எல்லாம் ரொம்ப சாதாரணமா நினைச்சுட்டாங்க. இவங்க வந்து என்ன நினைச்சாங்கன்னா, ஒரு சாதாரண மனுஷர் வருவாரு. அவங்க வந்து நம்ம வந்து தொழுகை சொல்லிக் கொடுப்பாரு, ரக்காத் சொல்லிக் கொடுப்பாரு, ஆ துவாக்கள் எல்லாம் சொல்லிக் கொடுப்பாரு. இது நீங்க நினைக்கிற பெரிய தவறு. சர்க்கார் கோஷை சொல்றாங்க, இமாம் மெஹ்தி அலைஹிஸ்ஸலாம் உங்களுக்கு வந்து இதெல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்க மாட்டாரு. உங்களுக்கு வந்து மோ ஆ அல்லாஹ்வின் அந்தாட்சிகளை உங்களுக்கு வந்து காமிப்பாரு. அல்லாஹ்வின் நூரை உங்க கல்புல தாஹில் பண்ணுவாரு. அவர் வந்து உங்க ரூஹ்களுக்காக வர்றது. இமாம் மெஹ்தி அலைஹிஸ்ஸலாம் வந்து உங்க ரூஹ்களை ஆ நூறால முனவர்படுத்துறதுக்காக வர்றாரு. உங்களுக்காக தொழுகை சொல்லிக் கொடுக்கிறதுக்காக வரல அவரு. அவர் வந்து உங்களுக்கு தேவையான நூறு வந்து அது வந்து உங்க ரூஹுக்களுக்கு. உங்களுடைய உடம்புல இருக்கிற அந்த ரூஹுக்கள் இப்ப வந்து நான் ஒரு கண்டெய்னர்ல ஒரு மெட்டீரியல் இருக்கு. அந்த மெட்டீரியல் தான் மெயின் அப்படின்னு சொன்னேன். தங்கம், வைரம் எல்லாம் நெறைய இருக்கு. ஆனா அந்த கண்டெய்னர் வந்து ஆ இப்ப நம்ம உடம்பு மாதிரி அது வேலை செய்யுது. அதே மாதிரி நம்ம உடம்பு வந்து ஒரு கண்டெய்னர்ன்னு நம்ம நினைச்சுக்கலாம். அந்த கண்டெய்னருக்கு உள்ள இருக்கிற வைரம், தங்கம் எல்லாம் நம்முடைய சோல்கள். அத பத்தி தான் நம்ம சர்க்கார் கோஷாயி விரிவா சொல்லியிருக்காரு. உங்க உங்க இதயத்துல வந்து 5 மக்லூக் இருக்கு. கல்பு, சிர்ரி, இக்ஃபா, ஹஃபி, அப்படின்னு இந்த 5 மக்லூக் இருக்கு. இந்த 5 மக்லூக்கும் ஒரு பெரிய அ இதுன்னு சொல்லலாம். என்ன அப்படின்னா, அ மலக்குகள் அப்படின்னு சொல்லலாம். இப்ப வந்து கல்ப வந்து அல்லாஹ் தஆலா அ மனுஷன மனுஷனோட படைக்கிறதுக்கு 5000 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே படைச்சிருக்காங்க. சரி, இதுல ஒரு பெரிய மலாய்க்குக்கு இருக்கிற ஒரு சக்தி இருக்கு. இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா, நம்மளுக்குள்ள ஒரு 5 பெரிய ஒரு ம மலக்குகள் இருக்காங்க. சரி, அது வந்து மயக்க நிலையில உள்ள இருக்காங்க. நம்ம உடம்புக்குள்ள மயக்க நிலையில இருக்காங்க. அதுக்கு கிஸா வந்து அல்லாஹ்வுடைய நூறு தான். இப்போ குழந்தையா பிறக்கும்போது, அது கொஞ்சம் சக்தியா இருக்கும். கொஞ்சம் அதுல இருக்கும் சக்தி. ஆனா அதுக்கு வந்து கிஸா கிடைக்கல. அதுக்கு வந்து சாப்பிடுறதுக்கு இப்ப வந்து நம்ம உடம்புக்கு சாப்பாடு தேவை. ஆ நெறைய அரிசி, பருப்பு இதெல்லாம் நம்ம சாப்பிடுறது வந்து நம்ம உடம்புக்கு சக்தி தேவை. இதுக்காக தான் நம்ம சாப்பிடுறோம். இதே மாதிரி நமக்குள்ள இருக்கிற அந்த ரூக்கள் இருக்குல்ல, அந்த ரூக்களுக்கு வந்து சக்தி தேவை. அதுக்கு சக்தி என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அல்லாஹ்வுடைய நூர். மனுஷன் வந்து பிறந்து அப்படியே வளரும்போது, சின்ன வயசுல இருந்து அப்படியே பெருசா வளரும்போது, ஆ அது வந்து அந்த ரூக்கள் வந்து 40 வருஷம் வரைக்கும் அது ஆம் அது உயிரோட இருக்குமாம். அதாவது மயக்க நிலையில வந்துரும் அது. ஒரு பெரிய மயக்க நிலையில வந்து ஆ சாகர நிலைக்கு வந்துரும். 40 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. 40 வருஷம் கழிச்சிருச்சு அப்படின்னா, அது வந்து கம்ப்ளீட்டா அவங்க உடம்புல இருந்து அது செத்து போயிரும். அதுக்கு உயிர்ப்பிக்க மறுபடியும் முடியாது. அந்த காலத்துல எல்லாம் 40 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே வந்து ஆ காடு மலையில போய் தவம் இருந்தாங்க. சில்லா முஜாஹிதா பண்ணாங்க. நிறைய இபாதத்துக்கெல்லாம் பண்ணாங்க. இது காரணம் என்னன்னா, 40 வருஷத்துக்கு அப்புறம் வந்து இந்த ரூஹ்கள் செத்து போயிரும் அப்படின்ட்டு, அவங்க குருமார்கள், அவங்க வழி முர்ஷிதுக்கள் அவங்களுக்கு வந்து சொன்னாங்க. இது அவங்க மனசுல வச்சுதான் இந்த இபாதத்துக்களையும் செஞ்சாங்க. அதனால தான் ஹதீஸே முபாரக்ல என்ன வந்திருக்குன்னா,
இது வாலிபத்திலே ஒரு சஜ்தா செஞ்சா அது வந்து நம்ம வந்து முதியோர் ஆன பிறகு வந்து 70,000 சஜ்தாக்கு தகுந்த மாதிரி அப்படின்னு சொன்னாங்க. இதுக்கு அர்த்தம் என்னன்னா 40 வருஷம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம கல்புல இருக்கிற எல்லா நம்ம இதயத்துல இருக்கிற எல்லா ரூக்களும் உயிரோட இருக்குமா. அதுக்கு தான் அது அர்த்தம். இந்த ரூக்கள் ஒரு முறை செத்து போச்சுன்னா மறுபடியும் இதை வந்து உயிர்ப்பிக்க முடியாது. ஆனா சர்க்கார் கோஷாய் சொல்றாரு, இமாம் மெஹதி அலைஹிஸ்ஸலாம் கிட்ட ஒரு சக்தி அல்லாஹ் தஆலா ஒரு அற்புதமான ஒரு சக்தியை குடுத்திருப்பாங்க. இப்ப வந்து கோழி முட்டைய வந்து நீங்க வந்து நல்ல முட்டைய வச்சா தான் அதுல வந்து குஞ்சு பொரிக்கும். ஆ அ அ அழுகி போன முட்டைய வச்சா அதுல வந்து கோழி குஞ்சு வராது. ஏன்னா அது அழுகி போச்சு. அத வந்து தூக்கி வீச வேண்டியது வரும். ஆனா ஒரு ஹதீஸ்ல வந்திருக்குங்க. அ இமாம் மெஹதி அலைஹிஸ்ஸலாம் வந்து ஆ நல்ல முட்டையில வந்து இப்போ குஞ்சு பொரிக்கிற மாதிரி, இப்போ வந்து 40 வருஷத்துக்குள்ள வந்து இந்த ரூக்கள் செத்து போகுது. அதே மாதிரி 40 வருஷத்துக்கு அப்புறம் வந்து இந்த ரூக்கள் செத்து போகும்போது, அத உயிர்ப்பிக்கிற சக்தி வந்து இமாம் மெஹதி அலைஹிஸ்ஸலாம் கிட்ட இருக்குமாம். ரொம்ப ஆச்சரியமான இந்த விஷயத்த வந்து செய்தி யூனுஸ் அல்கோர் வந்து நம்மளுக்கு வந்து விரிவா சொல்லியிருக்காரு. இத அவர் மூலியமா நம்ம கேட்டா, நம்மளுக்கு வந்து அவர் வாயில வர்ற அந்த நூறு இருக்கு இல்லைங்களா? அது நம்ம டைரக்ட்டா நம்ம கல்புக்குள்ள அந்த நூறு போகுது. இப்ப வந்து நம்ம சொல்றது வந்து அவருடைய விஷயத்த நெறைய விஷயத்த நம்ம வந்து சொல்ல விரும்புறோம். ஆனா, அவரு சொல்ற மாதிரி நம்ம வந்து சொல்ல முடியறதில்ல. இதுக்கு காரணம் என்னன்னா, அவர்கிட்ட வந்து இல்ஹாமி கலாம் டைரக்ட் அங்க இருந்து அல்லாஹ் கிட்ட இருந்து டைரக்ட்டா வருது. சர்க்கார் கோஷாய் கிட்ட இருந்து டைரக்ட்டா தாலீம் வருது. அந்த தாலீம வந்து அவர் வந்து அப்படியே உங்களுக்கு வந்து சொல்றாங்க. அவர்கிட்டயும் நெறைய சக்திகள் இருக்கு. அத வச்சு என்ன பண்றாங்க, அவங்க வந்து டைரக்ட்டா அவங்களுக்கு வந்து தாலீம் சொல்லி தர்றாங்க. அது அப்படியே அந்த நூறு வந்து உங்க சீதா உங்க கல்புக்குள்ள போகுது. கல்புக்குள்ள போனா, அந்த விஷயம் உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பா நெறைய புரியுது உங்களுக்கு வந்து. இந்த விஷயம். ஆ இமாம் மெஹதி அலைஹிஸ்ஸலாம பத்தி இந்த காலகட்டத்துல வந்து நெறைய விஷயங்களையே அவங்க வந்து நம்மளுக்கு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. அந்த விஷயங்கள் வந்து உருது பயான்ல வந்து நெறைய பயான்கள் இருக்கு. அத வந்து நீங்க கண்டிப்பா பார்த்தா, உங்களுக்கு வந்து நெறைய விஷயங்கள் உங்களுக்கு வந்து ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்கள்ல இருந்து பெரிய பெரிய விஷயங்கள் வரையும் உங்களுக்கு வந்து புரியும். இப்போ சரி இந்த சீக்ரெட்டான இளம வந்து ஆ ந அல்லாஹ் தஆலா வச்சிருந்தாங்க. சீக்ரெட் அப்படின்னு வச்சிருந்தாங்க. இது வந்து மறைமுகமான ஒரு தாலீம் அப்படின்னு வச்சிருந்தாங்க. மறைமுகமான தாலீம் வந்து அல்லாஹ் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இத பத்தி சொல்லியிருக்காங்க. அல்லாஹ்கிட்ட இருந்து எனக்கு வந்து 3 விதமான தாலீம் கிடைச்சது. நான் வந்து ஆ இதுல வந்து 2 விதமான தாலீம வந்து நான் வந்து அ குடுத்திருக்கேன். 3வது வந்து எனக்கு மட்டும் தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இத வந்து அபூ ஹுரைரா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹுவோட ஹதீஸ முபாரக்ல இருந்து இது வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்குது. சரி, இந்த தாலீம் பாத்தினி தாலீம் என்கிறது வந்து 27 ஒ ஒரு அ அ நம்பர்ல இருக்கு. 27ஓட ஹுருஃபே முக்கத்தியாத் அப்படின்னு சொல்றாங்கல்ல, அந்த மாரி 27 பாகம் இருக்கு. அதுல வந்து 2 பாகம் தான் இதுவரைக்கும் நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கு. இப்போ இந்த உலகத்துல படைச்சதுல இருந்து இதுவரைக்கும் நம்மளுக்கு கிடைச்சது வந்து இந்த உர்ஃபே முகத்தியாத்தோட 2 விதமான தாலீம் தான் நம்மளுக்கு வந்து கிடைச்சிருக்கு. இப்போ உர்ஃபே முகத்தியாத்துங்கிறது 27 அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க செய்தி யூனுஸ் அல்கோஹர். அதுல வந்து 2 ஹுருஃபோட தாலீம் தான் நமக்கு இதுவரைக்கும் கிடைச்சிருக்குன்னா, நீங்க கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பாருங்க. இன்னும் 25 ஹுருஃபோட இல்மு வந்து நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்க போகுது அப்படின்னா, அப்படி என்னதான் இல்மு இருக்கும்? அத பத்தி நம்மளுக்கு ஏன் இதுக்கு முன்னாடி தெரியல? அத பத்தி நம்ம ஏன் தெரிஞ்சுக்க விரும்பல? இந்த 2 உறுப்புக்களுடைய இலுமே நம்மளுக்கு வந்து புரியல. ஆனா இந்த 25 உறுப்புக்களோட இலும் நம்மளுக்கு வந்து புரியுமா? அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இது வந்து இமாம் மெஹ்தி அலைஹிஸ்ஸலாம் வந்து அ கயபத்துல போயிருக்காங்க. கயபத் அப்படின்னா மாயமா மறைஞ்சிருக்காங்க. மாயமா மறையறதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா, அவருடைய காஃபிலாவை தயார் பண்றதுக்காக அவங்க வந்து கயபத்துல போயிருக்காங்க. அத வந்து சர்க்கார் கோஷாயி இமாம் மெஹ்தி அலைஹிஸ்ஸலாம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும்போது, சர்க்கார் கோஷாயி வந்து கயபத்துல போனாரு. கயபத்துல போம்போது
அவங்க வந்து மறுபடியும் வரும்போது இமாம் மேதி அலைஹிஸ்ஸலாமோட முக்கம்மல் ஒரு ரூபத்தை எடுத்துட்டு அவங்க வந்து வருவாங்க. இந்த சமயத்துல வந்து நம்மளுக்கு ஏன் இமாம் மேதி அலைஹிஸ்ஸலாம் நம்ம முன்னாடி வரல அப்படின்னா, இந்த கைபத்துல இருந்து அவருடைய காஃபிலாவை தயார் பண்றாங்க. இப்போ வந்து தஜ்ஜால் வர்ற டைமும் இதேதான். இப்போ ஈசா அலைஹிஸ்ஸலாம் வர்ற டைமும் இதேதான். சரி, ஈசா அலைஹிஸ்ஸலாம் எங்க இருக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஈசா அலைஹிஸ்ஸலாம் வந்து 1998லயே வந்துட்டாரு அப்படின்னு சையத் யூனுஸ் அல்கோஹர் சர்க்கார் கோஷாய் தாலீம் மூலமா நம்மளுக்கு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ அவங்களும் வந்து சரியான சமயத்துக்காக ஒரு இன்தசார் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நம்ம வந்து இப்போ இந்த டைமுக்கு வந்து சரியா போனோம்னா கரெக்ட்டா இருக்குமா அப்படின்னு அல்லாஹ்வுடைய ஒரு ஹுக்குமுக்காக காத்துட்டு இருக்காங்க. இதே மாதிரி அ இமாம் மேஹ்தி அலைஹிஸ்ஸலாமும் வர்றதுக்கு முன்னாடி, இப்ப நம்மள மாதிரி ஒரு ஆ நெறைய பேத்த வந்து அவங்க வந்து தயார் பண்றாங்க. எதுக்காக தயார் பண்றாங்கன்னா, இமாம் மேஹ்தி அலைஹிஸ்ஸலாம யாரு கண்டுபிடிக்கிறாங்கன்னா, யார் கல்புக்குள்ள நூர் இருக்கோ, அவங்க மட்டும் தான் இமாம் மேஹ்தி அலைஹிஸ்ஸலாம கண்டுபிடிக்கிறாங்க. சரி, இவங்க தான் இமாம் மேஹ்தி அலைஹிஸ்ஸலாம் அப்படின்னு சொல்லலாம். இப்போ எல்லாரும் ஏன் கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஒரு ஹதீஸ் முபாரக்ல வந்திருக்கு. ஆ தஜ்ஜால் வரும்போது, தஜ்ஜால வந்து இமாம் மேஹ்தியா நெனச்சு சுமார் 70,000 உலமாக்கள் வந்து தஜ்ஜால் கையில பையத் எடுத்துக்குவாங்க. பையத்துன்னா, அவங்களுடைய அந்த அவனுடைய தஜ்ஜாலுடைய குலாமாய் மாறிருவாங்க. இதுக்கு காரணம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, அவங்க கிட்ட இல்லாத தாலீம். எந்த தாலீம்? ஸாஹிரி தாலீம் எல்லாம் இருக்கும். ஆனா பாத்தினி தாலீம் அவங்க கிட்ட எதுவுமே இருக்காது. சரி, பாத்தினி தாலீம் மூலமா தான் நீங்க தஜ்ஜாலையும் கண்டுபிடிக்க முடியும். பாத்தினி தாலீம் மூலமா தான் நீங்க வந்து இமாம் மெஹ்தி அலைஹிஸ்ஸலாமையும் நீங்க கண்டுபிடிக்க முடியும். இத பத்தி நம்ம நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் நெறைய விஷயத்த வந்து இமாம் மெஹ்தி அலைஹிஸ்ஸலாம பற்றி நெறைய விஷயத்த சொல்லியிருக்காங்க. அவனுடைய அதுனாசா பேரக்கார் வந்து என்னுடைய ஆலாசா சஹாபி உடைய மிகவும் பலசாலியாக இருப்பார். அவர்கிட்ட நெறைய இல்ம் இருக்கும். ஏன்னா அதனால எல்லாத்துக்கும் கீழ்த்தன்மையா இருக்கிறவங்க அந்த ஃபாலோவர் இமாம் மஹ்தி அலைஹிஸ்ஸலாம் என்னுடைய பெரிய சஹாபியோடைய நிறைய இல்ம் வச்சிருப்பாங்க. நிறைய சக்திகள் அவர்கிட்ட இருக்கும் அப்படின்னு. அப்ப நீங்க நினைச்சுக்கங்க, அப்போ இமாம் மெஹ்தி அலைஹிஸ்ஸலாம் கிட்ட எவ்வளவு பெரிய சக்தி இருக்கும் அப்படின்னு நீங்களே கொஞ்சம் யோசனை பண்ணுங்க. சரி, இந்த இமாம் மெஹ்தி அலைஹிஸ்ஸலாம் வந்து ஆ இந்த தஜ்ஜால் கிட்ட வந்து ஆ நெறைய விஷயம் இருக்கு. தஜ்ஜால பத்தி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா, எல்லாம் என்னன்னு நெனச்சுக்குவாங்கன்னா, இமாம் மெஹ்தியே தவறா வந்து நவுசுபில்லாஹ் தஜ்ஜாலா நெனச்சுட்டு, இப்ப தஜ்ஜால வந்து இமாம் மெஹ்தியா நெனச்சு 70,000 உலமாக்கள் அவர்கிட்ட வந்து அந்த தஜ்ஜால் கிட்ட வந்து பயத்த எடுப்பாங்க. அந்த உலமாக்களை பார்த்து என்ன பண்ணுவாங்க, மக்கள் எல்லாம் சேர்ந்து, அந்த உலமாக்கள் கூட சேர்ந்து நெறைய லட்சக்கணக்கான, கோடிக்கணக்கான மக்கள், இவங்க தான் இமாம் மெஹ்தி அலைஹிஸ்ஸலாம் அப்படின்னு பயத்த எடுப்பாங்க. இதுக்கு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வந்து ஒரே ஒரு வழிதான் இருக்கு. அதுக்கு வந்து நம்ம கல்புக்குள்ள நூறு இருந்தா தான் அத வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும். இதுக்காகத்தான் சர்க்கார் கோஷாயி நம்ம வந்து சையதி யூனுஸ் அல்கோஹர் மூலமா இந்த பாத்தினி தாலீமை நம்மளுக்கு வந்து பரிசா குடுத்திருக்காங்க. இது வந்து நம்மளுடைய பெரிய பாக்கியம் அப்படின்னு சொல்லலாம். இப்போ சர்க்கார் கோஷாயி ஒரு இடத்துல என்ன சொல்லியிருக்காரு, ஆ டெஸ்ட் மீ, ஐ வில் கனெக்ட் யூ காட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு சர்க்கார் கோஷாயி. இப்ப நெறைய பேர் என்ன சொல்றாங்கன்னா, ட்ரஸ்ட் மீ அப்படின்னு சொல்றாங்க. நம்புங்க என்ன அப்படின்னு சொல்றாங்க. நீங்க வந்து என்ன பண்றீங்க? கண்ண மூடித்தனமா நம்பிர்றீங்க. ஆனா சர்க்கார் கோஷாயி என்ன சொல்றாங்க, இந்த உலகத்துல எல்லா இடத்துலயும் நீங்க வந்து தேடிட்டு வாங்க. நல்லா தேடுங்க. உங்களுக்கு வந்து ஃபயர்ஸ் எங்க கிடைக்குதோ, அங்க நீங்க வந்து ஃபயர்ஸ் எடுத்துக்குங்க. உங்களுக்கு வந்து முரீதா பண்றதுக்கு வந்து நெறைய முர்ஷிது கிடைப்பாங்க. அவங்க வந்து உங்களுக்கு வந்து பாத்தினி இந்த ரூஹானி தாலீமு, இந்த ஜிக்ர் பண்றது எப்படி? இதெல்லாம் நெறைய சொல்லிக் குடுப்பாங்க. ரூஹானி தாலீமும் சொல்லிக் குடுப்பாங்க. ஆனா யார்கிட்டயும் ஃபயஸ் கிடைக்காது. அந்த ஃபயஸ் இல்லாதனால நெறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, இல்ல இ இதுக்கு இதுக்கு அப்புறம் எந்த இல்மும் கிடையாது. நம்மளுக்கு நம்ம முர்ஷித் குடுத்திருக்கிற வஜிஃபா தான் மெயின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த முர்ஷித் பின்னாடியே சுத்தி, சுத்தி, சுத்தி வந்துட்டு இருப்பாங்க. இப்ப அந்த முர்ஷித் என்ன சொல்லுவாங்க, நீங்க வந்து ஜிக்கர் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா, அவங்க ஜிக்கரே பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஜிக்கருக்கு அப்புறமும் நெறைய பட்டி இருக்கு. ஈமான்,
இப்ப வந்து இஸ்லாம் ஆன பிறகு அதுக்கப்புறம் ஹதீஸ் ஜிப்ரீல்ல வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஈமான், அ ஈமான், இஹ்சான், எஹ்சான் அப்படின்ட்டு 4 விதமா இருக்கு. இஸ்லாம், ஈமான், ஈகான், எஹ்சான் அப்டின்ட்டு இருக்கு. படிப்படியா இங்க வந்து நம்ம முன்னுக்கு போகணும். நம்ம வந்து இந்த தர்ஜே இஸ்லாமிலேயே அப்படியே நிக்கிறோம். இப்போ வந்து நம்ம முர்ஷித் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு வசீஃபா சொல்லிக் குடுத்துருக்காங்க. அந்த வசீஃபாவ புடிச்சிட்டு வந்து, ஆ இந்த கடைசி காலத்துல நமக்கு தெரிய போகுது அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கையில வந்து நம்ம இருக்கிறோம். அவங்க வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா, "ட்ரஸ்ட் மீ" அப்படின்னு சொல்றாங்க. "எங்கள நம்புங்க. நாங்க வந்து உங்களுக்கு வந்து நல்ல வழி காட்டுவோம்" அப்படின்ட்டு. நீங்க வந்து அவங்கள வந்து நம்பிர்றீங்க. சர்க்கார் கோஷை சொல்றாங்க, "நீங்க வந்து என்ன டெஸ்ட் பண்ணுங்க. டெஸ்ட் மீ. ஐ வில் கனெக்ட் யூ காட்" அப்படின்னு சொல்றாங்க. நீங்க வந்து இந்த உலகத்துல எல்லா இடத்துலயும் போய் வாங்க. சுத்தி பார்த்துட்டு, உங்களுக்கு வந்து எங்கேயுமே திருப்தி அடையல. உங்களுக்கு எங்கேயுமே ஃபயஸ் கிடைக்கல. அந்த கடைசி சமயத்துல வந்து நீங்க எங்ககிட்ட வந்தீங்கன்னா, நான் வந்து உங்க இதயத்துல வந்து அல்லாஹ்வுடைய நூற போட்டு, உங்கள வந்து நான் அல்லாஹ்வ கனெக்ட் பண்ணி விடுறேன். உங்க இதயத்துல அல்லாஹ்வுடைய நூர் வரணும். அந்த மாதிரி நான் உங்களுக்கு வந்து ஒளிய காட்டுறேன். இந்த வழிய வந்து வேற எங்க கிடைச்சாலும் நீங்க வந்து தாராளமா நீங்க பெற்றுக்குங்க. ஆனா, நீங்க உங்களுக்கு எங்கேயுமே கிடைக்கல, எங்கேயுமே நீங்க வந்து திருப்தி அடையல அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, நீங்க கடைசியா என்கிட்ட வாங்க. டெஸ்ட் பண்ணுங்க என்ன. நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து கனெக்ட் பண்றேன். அல்லாஹ்வ வந்து கனெக்ட் பண்றேன். உங்க இதயத்துல இருந்து அல்லாஹ், அல்லாஹ் அப்படின்னு ஆ சத்தம் வரணும். இப்போ ஆ நம்ம நாவு வந்து அல்லாஹ், அல்லாஹ், அல்லாஹ் அப்படின்னு சொல்லுது. இதே மாதிரி நம்ம எதையுமும் சொல்லும். இப்ப நம்ம நாவு மட்டும் எப்படி அல்லாஹ், அல்லாஹ் அப்படின்னு சொல்லுது? அதுக்கு மறுபடியும் எப்படி சக்தி வந்துடுச்சு? இப்போ ஊமையா கிழவர் இருக்காங்க. அவங்களுக்கு நாவு இருக்கு. நாவு இருந்தாலும் அவங்க வந்து பேச மாட்டேங்கிறாங்க. இந்த நாவு வந்து அவங்க டாக்டர் செக் பண்றாங்க. நாவ நீட்டி காமிக்கிறாங்க. நாவெல்லாம் இருக்கு. ஆனா ஏன் பேச மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னா, இதுக்கு காரணம் இருக்கு. நம்ம நெஞ்சுக்கு இந்த மத்தியத்துல லத்தீஃபா இக்ஃபா அப்படின்னு இருக்கு. அதன் மூலியமா தான் நம்ம வந்து இந்த ந நம்ம நாவு வந்து பேசுது. அந்த லத்தீஃபா இக்ஃபா இல்லாதனால தான் சில பேர் ஊமையா பொறக்குறாங்க. அதே மாதிரி இன்னொரு ரூல் இருக்கு. அதுல ஏதாச்சும் ஒரு இது வந்துருச்சுன்னா, குறைச்சல் வந்துருச்சுன்னா, கண்ணு தெரியாம போகும். அ சில பேத்துக்கு லத்தீஃபா அன்னால ப்ராப்ளம் வந்ததுன்னா, அவங்க பைத்தியம் மாதிரி இருப்பாங்க. இப்ப வந்து ஒண்ணுமே தெரியாது. ஆ ஒரு பைத்தியக்காரத்தனமா அவங்க வந்து பொறந்ததில இருந்து பைத்தியமாவே ஆ இருந்து பைத்தியமாவே அவங்க வந்து மாண்டு போவாங்க. அதுக்கு காரணம் தலையில இருக்கிற ஒரு மக்லூக் லத்தீஃபே அன்னா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த லத்தீஃபே அன்னால இருந்து தான் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு சக்தி கிடைக்குது. சரி, இதன் மூலமா தான் நம்ம வந்து அல்லாஹ்வுடைய தீதார் பண்றோம். இந்த தாலிமை தான் சர்க்கார் பாஷாயி நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு ஈஸியா சொல்லிக் குடுத்திருக்காங்க. இத தவிர நம்ம வந்து வேற எந்த இடத்துலயும் நம்ம தேடினாலும் இந்த மாரி ஒரு வழி கிடைக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. தொழுகை வந்து நம்ம உடம்புக்காக. ஆனால் உள்ளத்தை தூய்மை பண்றதுக்காக அல்லாஹ்வின் நூர் தேவை. அந்த அல்லாஹ்வின் நூரை நம்ம வந்து நம்ம எப்படி தாஹில் பண்ணணும் நம்ம கல்புல அப்படின்னு சொன்னோம்னா, சர்க்கார் கோஷை சொல்லியிருக்கார். நீ வந்து அல்லாஹ்வின் பெயரை உச்சரிச்சு நீ நாவால உச்சரிக்கும்போது, நீ எப்படி உச்சரிக்கிறியோ, அதே மாதிரி உன்னுடைய கல்பும் அல்லாஹ்வின் பெயரை உச்சரிக்குது. அ இப்ப வந்து அந்த கல்புக்கு வந்து அல்லாஹ்வின் பேரை தவிர வேற எந்த பேருமே தெரியாதாமா. அந்த கல்பு வந்து அதுக்கு முன்னாடி எந்த பேரும் சொன்னதும் கிடையாது. அதுக்கு எதுவுமே தெரியாது. அந்த கல்புங்கிற மக்லூக் வந்து அ அது மலக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அ ஒரு அப்படின்னு சொல்லலாம். இப்போ அது வந்து வேற அல்லாஹ்வின் பெயரை விட்டு வேற எதுவுமே தெரியாது அதுக்கு. அது ஆரம்பம் பண்றதே அல்லாஹ்வின் பெயரால தான். அதனால தான் சொல்றாங்க, கல்பு ஒரு தடவ அல்லாஹ் அப்படின்னு சொல்லிருச்சுன்னா, அது வந்து கல்மா ஒரு தடவ சொல்லிருச்சுன்னா, லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹ் அதுக்கு பேரு தான் சித்கே கல்ப். எவன் ஒருத்தன் சித்கே கல்ப் மூலியமா ஒரு தடவ கல்மா படிக்கிறானோ, கல்மா சொல்றானோ, அவங்க வந்து ஜன்னத்துல வந்து தாখিল ஆயிருவான் அப்படின்னு நபிகள் நாயகம் சொல்லியிருக்காரு. இப்ப சித்கே கல்ப்ங்கிறது வந்து யாருக்கும் தெரியாத ஒரு விஷயம். சித்கே கல்ப்ன்னா கல்பு சொல்றதுதான். கல்பு ஒரு தடவை லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹ் அப்படின்னு சொல்லணும். இதே மாதிரி தான் நபிகள் நாயகம் சொல்லியிருக்காரு.
லா ஸலாத்த இல்லா பிஹுசூரில் கல்ப். கல்பினுடைய ஹாசிரி இல்லாமல் உங்க தொழுகை வந்து முக்கம்மல் ஆகாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. இப்போ வந்து நம்ம தொழுகை நிக்கும்போது நம்ம யோசனைகள் எங்கெங்கேயோ போகுது. எங்கெங்கேயோ போகும்போது அந்த அந்த காரோபார்ல அங்க இங்க போகும்போது அந்த தொழுகை நம்ம முடிக்கும்போது அந்த தொழுகையில் இருக்கிற நூறு வந்து அந்த காரோபார்லயோ இல்ல நம்ம யோசனை பண்ண இடத்துலயோ அது போயிருது. அந்த தொழுகையில இருக்கிற இந்த நூறு இருக்கு இல்லைங்களா, அது கல்புக்குள்ள போறது இல்ல. அந்த கல்புக்குள்ள போகாதனால அந்த நூறு வந்து வீரியமாகுது. ஆனா வேஸ்ட் ஆகுது. அந்த கல்பு வெளியில போகாம இருக்கிறதுக்காக ஒரு தடவை அந்த கல்புக்குள்ள அல்லாஹ்வினுடைய நூறு போச்சுன்னா, அந்த நூறுடைய சக்தி வந்து அந்த தொழுகையினுடைய சக்திய அப்படியே இழுத்துக்குது. இப்ப நம்ம என்ன பிரார்த்தனை பண்ணாலும், என்ன ஒரு வொர்ஷிப் பண்ணாலுமே, இப்போ நெறைய பேர் இந்துக்களையும் வொர்ஷிப் பண்றாங்க. பூஜை, புரஸ்காரம் எல்லாம் பண்றாங்க. அதுலயும் நூறு இருக்கு. ஆனா அந்த நூறு நிக்க மாட்டேங்குது அவங்களுக்குள்ள. அவங்களுக்குள்ள வந்து அல்லாஹ்வின் அந்த திருநாமம் போல. அல்லாஹ்வுடைய இஸ்மே ஜாத் என்ற பேர் அவங்களுக்குள்ள அவங்க இதயத்துக்குள்ள போகல. அந்த இதயத்துக்குள்ள அந்த திருநாமம் போகணும்னா, அல்லாஹ்வுடைய ஜிகர், அல்லாஹ்வுடைய ஒரு குரு நம்மளுக்கு தேவை. இந்த காலகட்டத்துல எந்த ஒரு குருவும் நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்கிற மாதிரி தெரியல. நாமளும் வந்து நிறைய தேடி தேடி தொலாவி வந்து கடைசியா நம்மளுக்கு வந்து அல்ரா டிவியின் மூலமா சயீதி யூனுஸ் அல்கோஹரோட குலாமி நம்மளுக்கு கிடைச்சது. அவர் மூலியமா வந்து நம்மளுக்கு வந்து சர்க்கார் கோஷாய் யாரு அப்படின்னு நம்மளுக்கு வந்து தெரிஞ்சது. சர்க்கார் கோஷாயி நாம வந்து இந்த வழிக்கு வரணும்னா சர்க்கார் கோஷாயி தான் அவர் தான் காரணம். இதுக்கு வந்து அவருக்கு வந்து நம்ம எவ்வளவு நன்றி சொன்னாலும் நம்மளுக்கு வந்து கம்மிதான். சர்க்கார் கோஷாயி அவரே தானா வந்து கனவுல வந்து உங்க வழி இது இல்ல அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு வந்து நேர் வழி காமிச்சாரு. இதே மாதிரி நம்ம கத் கத்துக்கிட்ட இந்த தாலீம் வந்து நிறைய பேரும் கத்துக்கணும். அல்லாஹ்வினுடைய அன்புக்காக ஏங்கிட்டு இருக்கிற நிறைய ஒரு ரூஹ்கள் இருக்கு. அவரு வரைக்கும் இந்த தாலீம் போகணும் அப்படிங்கிறது தான் சையதி யூனுஸ் அவர்களுடைய ஒரு பெரிய மாபெரும் ஒரு அவருடைய இதா இருக்கு, ஏமா இருக்கு. சையதி யூனுஸ் அவர்கள் வந்து லேடீஸ் அவங்களது வந்து சூஃபி கோர்ஸ் ஆரம்பம் பண்ணியிருக்காங்க. இது வந்து ரொம்பவுமே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. இதுல வந்து நிறைய லேடீஸ்களும் வந்து அல்லாஹ்வின் ரூஹ்களை அல்லாஹ்வுடைய நூரை தன்னுடைய கல்வில வச்சு அவங்களும் வந்து மூமினாகவும், வலியாகவும் ஆகலாம் அப்படின்னு செய்தி சொல்றாங்க. ஆஹ் இன்னைக்கு இதோட முடிச்சுக்கிறேன். மறுபடியும் வந்து சர்க்கார் கோஷாய் பத்தி நிறைய விஷயம் நான் உங்களுக்கு சொல்ல இருக்கிறேன். நம்மளுக்கு வந்து அல்ரா டிவி மூலமா இந்த சந்தர்ப்பத்தை சொல்லி தந்ததுக்கு குடுத்ததுக்கு எல்லாருக்கும் நன்றி சொல்லியிருக்கிறேன். அப்புறம் எல்லா நண்பர்களும் வந்து அல்ரா டிவிய கண்டிப்பா நீங்க எல்லாம் பார்க்கணும். இத வந்து நீங்க வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்க. சர்க்கார் கோஷாயினுடைய தாலீமை நீங்க கத்துக்குங்க. இன்னைக்கு இவ்வளவுதான். எல்லோருக்கும் நன்றி. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். கோஷாய் மராபா. கௌர் ஹாஃபிஸ்.
الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين أكرم الأكرمين أفضل الأفضلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الشفيع الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا وناطقا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا ومولانا وشفيعنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد حضرات گرامی، حاضرین و سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی سے محبت و عقیدت رکھنے والے احباب گرامی کی خدمت میں گوہر شاہی مرحبا، خصوصاً بالخصوص سیدی یونس الگوہر، نمائندہ خاص الخاص واحد الوحید
امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کی خدمت میں نہایت محبت و عقیدت کے ساتھ مؤدبانہ گوہر شاہی محترم سامعین و ناظرین، پروگرام دین اللہ کی مرآت القرآن لے کر آپ احباب کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ پروگرام روزانہ اس وقت الرا ٹی وی کی وساطت سے پوری دنیا کے اندر نشر کیا جاتا ہے۔ یہ عظیم مارکت الہامی کتاب، مقدس کتاب اور علم لدنی کا خزینہ خزن کتاب دین الہی کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ اس کتاب کے اندر جو علوم و معارف اور جو اسرار الہی پوشیدہ ہیں، اور سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی نے اس عظیم کتاب کے اندر جو فیضان نظر رکھا ہے اور جو علم لدنی کے خزانے رکھے ہیں، ہم ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کا تذکرہ کرتے ہیں، اور جو روحانی مقامات اور باطنی کمالات اس کتاب میں انسانیت کو بتائے سکھائے گئے ہیں، ان کے بارے میں ہم گفتگو کرتے ہیں۔ اور جو بھی مضامین اس کتاب مقدس کے اندر ہیں، جو ابواب باندھے ہیں سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی نے، اور جو علوم و معارف اور اسرار الہی اور باطنی روحانی خزانے اس میں بیان فرمائے ہیں سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی نے، جو فیضان نظر ہے سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کا،
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ بھالا تیرا، میرے نبی۔ کتاب مقدس دین الہی کے اندر سرکار نے جو علوم و معارف بیان فرمائے ہیں، دراصل وہ دین فطرت ہے، ارواح کا دین ہے، جو اللہ تعالیٰ نے روز ازل کو ارواح کی فطرت کے اندر اپنی معرفت اور اپنی محبت کی صورت میں رکھا تھا، اور جب وہ ارواح عالم اجسام میں آئیں تو پھر وہ دین ملت ابراہیم ٹھہرا، اس کو دین قیم کا نام دیا اللہ تعالیٰ نے، دین خالص اور دین فطرت، دین اللہ، دین الہی۔ لیکن انسان اپنی فطرت سے غافل ہو گئے اور ان کی فطرت کو اجاگر کرنے کے لیے اور ان کو اس دین الہی کے حوالے سے دوبارہ یاد دہانی کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام بھیجے، مرسلین رضوان بھیجے، اولیاء اللہ آئے، خاص خاص اولیاء اللہ جنہوں نے یہ دین فطرت انسانوں کے ارواح کے اندر بیدار فرمایا، انسانوں کو نفرت اور تعصبات سے نکال کر، عداوت اور دشمنیوں سے نکال کر محبت الہی اور انسانیت کی محبت کے دائرے میں داخل اور شامل فرمایا۔ لیکن جب جب لوگ اس کو بھولتے رہے تو اللہ تعالیٰ اس یاد دہانی کے لیے کسی نہ کسی ہستی کو بھیجتا رہا۔ پھر زمانہ ہوا کہ ایسی ہستیاں آنا بھی بند ہو گئی، لوگ دین فطرت، دین الہی سے غافل ہو گئے، تو اب وقت آ گیا کہ وہ عظیم ہستی اس کائنات میں جلوہ گر ہو جائے کہ جس کا تمام مذاہب کو انتظار ہے۔ یعنی کسی نے ان کو کالکی اوتار کی صورت میں یاد رکھا، کسی نے ان کو مسایہ کی صورت میں یاد رکھا، کسی نے ان کو امام مہدی کی صورت میں یاد رکھا، کسی نے ان کو مائتری بدا کے نام سے یاد رکھا، کسی نے ان کو اپنے مذہب کے کسی نام سے یاد رکھا۔ ٹائٹل مختلف ہوئے، ذات ایک ہی ہے، اور وہ ذات اب جلوہ گر ہوئی، سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کی ذات مبارکہ، اور آپ نے اب وہ دین فطرت، دین الہی انسانیت کے لیے عام فرما دیا، اور انسانیت کے لیے عمومی طور پر اور اہل اسلام کو خصوصی طور پر یہ دولت آپ عطا فرما رہے ہیں، وصل الہی کی دولت، اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کر رہے ہیں، حبل اللہ عطا فرما رہے ہیں، مقام فنا بقا نکاح جو پہلے خاص خاص لوگوں تک تھا، سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی انسانیت کو عمومی طور پر اور تمام مسلمانوں کو خصوصی طور پر یہ دولت عطا فرما رہے ہیں۔ ہم ان تمام چیزوں کو قرآن مجید اور احادیث مبارکہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام مبارک کی صورت میں، اس کے آئینے میں ہم روزانہ اس پروگرام کے اندر ان چیزوں کا جو ہے وہ جائزہ لیتے ہیں۔ تو بہت سارا کلام ہو چکا، بہت ساری بات ہو چکی قرآن مجید کے حوالے سے، لیکن ہم نے ابھی صرف کتاب مقدس دین الہی کا جو ٹائٹل ہے، سر وقت ہے، اس کی چند عبارتوں کے حوالے سے کی ہے، باقاعدہ کتاب کا آغاز نہیں کیا، جبکہ قرآن مجید کی جو ہے بہت ساری آیات، احادیث مبارکہ اور بہت سارے فرمودات اور کلام اکابرین کے روپ میں پیش کر چکا ہوں، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سرکار کی تعلیمات میں کتنی گہرائی
سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کی تعلیمات میں کتنی گہرائی ہے، کتنی گہرائی ہے، اور ان میں کتنی وسعت ہے، اور ان کا دامن کتنا ایک علوم ہے، علوم باطن کا اور علوم و معارف کا، اسرار الہی کا، کہ جو ٹھاٹھے مار رہا ہے، اور ایک کتاب کی صورت میں سرکار نے وہ ہمارے سامنے رکھا، لیکن نگاہوں سے آپ یہ دولت عطا فرما رہے ہیں، جو کتاب کی صورت میں آپ بتا رہے ہیں، نظروں سے وہ دولت آپ انسانیت کو عطا فرما رہے ہیں۔ اور پھر کرم بالا کرم یہ فرمایا، سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی نے جس میں اور بتایا، بار بار بتایا اپنے ساتھی کو، ایک وقت آئے گا کہ ہم جسم سمیت غائب ہو جائیں گے، اور پھر آپ غائب ہوئے، جسم سمیت غائب ہوئے، اور ایک ہستی معظم کو اپنے نمائندگی کے لیے چنا، اپنی ترجمانی کے لیے چنا، سید یونس الگوہر کو کا آپ نے انتخاب فرمایا، اور سید یونس الگوہر کے قلب انور کے اندر جلوہ گری فرما کر پہلے سے زیادہ قوی تر انداز میں آپ اپنا وہ فیضان نظر اور اپنا وہ پیغام، اپنا علوم و معارف انسانیت کو عطا فرما رہے ہیں۔ تو یہ انسانیت کی خوش نصیبی ہے، اور ہماری یہ بہت ہی خوش بختی ہے کہ ہم اس دور میں ہیں، اور سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی اور سید یونس الگوہر کی ذات والا صفات کے ساتھ ہم کو وابستگی اور پیوستگی نصیب ہے۔ تو احباب گرامی، اس پروگرام میں ہم تمام چیزوں کا جائزہ قرآن مجید کی روشنی میں لیتے ہیں، قرآن مجید، سلطان حمید، برہان رشید کے آئینے میں لیتے ہیں، اور احادیث مبارکہ کی صورت میں دیکھتے ہیں ہم تمام معاملات کو، اور بہت ساری گفتگو ہو چکی ہے، اور اب ہم پڑھ رہے تھے کلام اقبال، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے امام مہدی کی نقابت کا حق ادا کیا، اور اپنے کلام میں امام مہدی کی ذات کے حوالے سے، سید یونس الگوہر کی ذات کے حوالے سے، سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کی ذات کے حوالے سے، آپ کے پیغام کے حوالے سے، دین الہی کے حوالے سے، اور جو آپ کا عشق کا پیغام ہے، عشق الہی کا پیغام، اس کے حوالے سے بہت کچھ اپنے کلام میں ارشاد فرمایا ہوا ہے۔ تو ہم اس کلام کا بھی اب جائزہ لے رہے تھے کہ علامہ اقبال نے سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی اور سید یونس الگوہر کے بارے میں کیا کچھ فرمایا ہے، اور جو اشعار علامہ اقبال کے میں پیش کر رہا ہوں، نظم طلوع اسلام پڑھ رہا ہوں، اور اس کے اشعار کی ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں تشریح کر رہے ہیں، تاکہ پتہ چلے کہ یہ صرف شاعری نہیں ہے، بلکہ یہ بھی قرآن و حدیث کے عین مطابق ہے۔ تو بات جو ہے وہ کافی آگے بڑھا چکے ہیں ہم۔ آج ہم جس شعر کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی نے کتاب مقدس دین الہی کے سرے وقت پر ایک جملہ تحریر فرمایا ہے، جس میں آپ نے تحریر فرمایا کہ یہ کتاب اللہ کے متلاشیوں اور اللہ سے محبت کرنے والوں کے لیے ایک تحفہ ہے۔ تو ہم آج کل جتنی گفتگو کر رہے ہیں وہ اس جملے کے حوالے سے کر رہے ہیں کہ اللہ کے متلاشی کون ہوتے ہیں، اور قرآن مجید میں ان کا کس طرح ذکر ہے، احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کا کس طرح ذکر ہے، محدثین و مفسرین نے ان کے بارے میں کیا کہا ہے، اکابرین امت نے ان کے بارے میں کیا کہا ہے، اور علامہ اقبال کا کلام بھی ہم اسی تناظر میں پیش کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ نظم طلوع اسلام کا بھی ہم نے پڑھ لی ہے، اور ابھی جو ہم اس کا شعر پڑھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ثبات زندگی ایمان محکم سے ہے دنیا میں، ثبات زندگی ایمان محکم سے ہے دنیا میں، کہ المانی سے بھی پائندہ تر نکلا ہے تو رہوں۔ تو کل ہم ثبات زندگی کے حوالے سے کچھ گفتگو کی، اور ایمان محکم کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ تو ایمان محکم کے بارے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ثبات زندگی تو ہو گیا، ہم ثبات زندگی کہتے ہیں، اور اس کے لیے میں نے سورہ نحل کی آیت نمبر 97 میں پیش کی تھی، جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُمْ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ پوری آیت اس طرح ہے، فرمایا من عامل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ میں نے تفسیر کے ساتھ اس کی تفسیر پر بیان کر دی تھی، سورہ نحل کی آیت نمبر 97 کی۔ پھر ہم ایمان محکم کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے کہ ایمان محکم کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے۔
تو اس کے 3 سٹیجز میں نے اب آپ کے سامنے پیش کیے تھے. ایک یہ ہے کہ پہلے تو قلب کے اندر اس میں اللہ کا نور اترے، اور اس کے لیے میں نے سورہ حجرات کی آیت پیش کی تھی آپ کے سامنے کہ ایمان انسان کو تب حاصل ہوتا ہے مگر نہ صرف زبان سے کلمہ اگر پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو وہ مسلمان ہوگا، مومن نہیں ہوگا. قرآن مجید کی روح سے مومن تب ہوگا جب وہ کلمہ پڑھ رہا ہے، جو اللہ کا نام لے رہا ہے، تو اس کا نور اس کے قلب کے اندر داخل ہو جائے اور اس کا قلب اس نور کو اپنے اندر جمع کر لے. یہ باقاعدہ احادیث کے اندر، قرآن مجید کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ باتیں موجود ہیں. جب یہ نور انسان کے قلب میں داخل ہوتا ہے، لطیفہ قلب بیدار ہوتا ہے، انسان کا قلب اللہ اللہ کرنا شروع کرتا ہے، تو یہ ایمان اصل میں اس کو اس وقت حاصل ہوتا ہے. اور پھر دوسری سٹیج یہ ہے کہ جب اس میں قوت آ جاتی ہے اور اس کے اندر سے دنیا کی محبت، دنیا والوں کی محبت، ہر چیز نکلتی چلی جاتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ایک وقت آتا ہے کہ اس کے قلب پر اس میں اللہ نقش کر دیتا ہے ایمان کی صورت میں. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. تو یہاں پر میں نے 2 گروہوں کا ذکر کیا تھا جن کا قرآن مجید میں سورہ مجادلہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. ایک آیت نمبر 19 ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حزب الشیطان وہ ہے جن کے قلوب اللہ کے ذکر سے غافل ہو چکے. استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، کہ ان پر شیطان نے اپنا قبضہ جمایا اور ان کے قلوب کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا، اللہ کا ذکر بڑھا دیا. تو فرمایا اولئک حزب الشیطان، وہ شیطانی گروہ ہیں. ایک شیطان کا گروہ ہے جو ذکر الہی سے جس کا قلب غافل ہو چکا ہے، جو اللہ کے ذکر سے غفلت کا شکار ہو گئے ان کے قلوب، تو وہ شیطانی گروہ میں چلے جاتے ہیں قرآن مجید کی روح سے. اور دوسرا گروہ وہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے حزب اللہ قرار دیا اور فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے قلوب پر ایمان لکھ دیا، اس میں اللہ کی صورت میں ایمان لکھ دیا. وایدہم، اور ان کی تائید کی، ان کی مدد کی، بروح منہ، اپنی ذات میں سے ایک روح دے دی. اب اس کے بہت سارے مفاہیم ہیں، بہت سارے معنی ہیں کہ یہ روح کیا ہے. روح جس سے بھی ہیں، روح اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی وہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی چیزیں بھی ہیں جو انسان کے وجود میں داخل ہوتی ہیں اور اس کے ایمان میں قوت کا اور اضافے کا سبب بنتی ہیں. تو یہ دوسری سٹیج آیا کہ یہ اللہ کا گروہ بن جاتا ہے. تو پہلے پھر اللہ اللہ کرنا شروع ہوا، اس میں اللہ کا نور داخل ہوا. دوسرے مرحلے میں اس کے دل پر اس میں ذات اللہ لکھا گیا اور وہ حزب اللہ میں داخل ہو گیا. اور تیسرے مرحلے میں پھر اس جو ہے وہ تیسرے مرحلے میں اس کو حبل اللہ نصیب ہوا. اب اس کے بارے میں تھوڑی بات کر دیتا ہوں. حبل اللہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، کہ اللہ کی حبل کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں سے نکل جاؤ. فرقہ واریت، گروہ بندی، تفرقے سے چھٹکارا پالو اور اجتماعی قوت حاصل کر لو. اور وہ کیسے حاصل ہوگی؟ جب تم کو اللہ کی حبل نصیب ہو جائے گی. سیدی یونس الگوہر نے حبل کے بارے میں بہت خوبصورت نکتہ ارشاد فرمایا. فرمایا کہ جس طرح حبل الورید ہے جس کا ذکر قرآن مجید کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، یعنی کہ ہم بندے کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. گویا حبل الورید شاہ رگ کو کہا، رگ حبل کہتے ہیں رگ کو. اسی طریقے سے ایک رگ بندے اور رب کے درمیان قائم ہو جاتی ہے، نور کی رگ ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا نور انسان کے قلب کے اندر داخل ہونا شروع ہو جاتا ہے اور انسان کے قلب سے اس میں اللہ کا نور اللہ کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اور یہ ایک سرا انسان کے قلب میں ہوتا ہے، ایک سرا اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچا ہوا ہوتا ہے. تو یہ جو اسی کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ پہلے تم میرا ذکر کرو پھر میں تمہارا ذکر. اب یہ ذکر کیسے ہوتا ہے؟ یہ نور کی ضرورت میں. جب تمہارا قلب اللہ اللہ کرے گا تو اس میں سے نور بنے گا اور نور سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ مرحلہ با مرحلہ اللہ کی طرف بڑھنا شروع ہوگا، اللہ کی بارگاہ کی طرف جانا شروع ہوگا تمہارے قلب سے. اور پھر اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت جب پڑے گی اور اللہ
فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، جب تمہیں حبل اللہ نصیب ہو جائے گی تو تم فرقوں سے نکل جاؤ گے. اور یہ کیسے تم کو چیز حاصل ہوگی؟ فرمایا واذکروا نعمت اللہ علیکم، اور اللہ کی اس نعمت کو تم یاد کرو جو اس نے تم پر کی. اذ کنتم اعداء، کہ جب تم آپس میں دشمن تھے. فألف بین قلوبکم، پھر اس نے تمہارے دلوں کو آپس میں ملا دیا. فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اللہ کی اس نعمت کی وجہ سے تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے. تو یہ تیسرا مرحلہ ہے کہ جب قلب کو حبل اللہ نصیب ہو جاتی ہے. جب یہ تین مراحل سے بندہ گزر جاتا ہے، یعنی کہ اس کے قلب کے اندر نور اسم ذات اللہ داخل ہوا، مومن ہو گیا. اس کے بعد اس کے قلب پر اسم ذات اللہ نقش ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی روح کی اپنی طرف سے ایک روح کے ساتھ اس کی مدد کر دی. تو اس وقت وہ حزب اللہ میں چلا گیا. پھر جب وہ حبل اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو مولا علی سے کسی نے سوال کیا کہ حبل اللہ کیا ہے؟ تو فرمایا حبل اللہ میں خود حبل اللہ ہوں، یعنی کہ وہ وجود ہی اللہ کے حبل بن جاتا ہے. پھر جو اس وجود کے ساتھ جڑتا جاتا ہے وہ اللہ کے ساتھ جڑتا چلا جاتا ہے. نبی کریم رسول رحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں الایمان 79 شعبہ، کہ ایمان کے 90 درجے ہیں. فرمایا ادناہا اماطۃ الاذی عن الطریق، کہ سب سے کم درجہ جو ایمان کا ہے وہ ہے کہ راستے میں جو تکلیف دہ چیزیں ہیں ان کو ہٹا دیا جائے. فرمایا افضلها قول لا الہ الا اللہ محمد اللہ، اور سب سے اعلیٰ ترین ایمان کا جو درجہ ہے وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا ہے. فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا بھی شعبۃ میں ایمان کا ایک خصوصی شعبہ ہے، ایک خصوصی سا. تو اس طرح یہ ساری چیزیں جب انسان کو حاصل ہوتی ہیں تو پھر اس کو محکم ایمان نصیب ہو جاتا ہے. اور جب وہ محکم ایمان نصیب ہوتا ہے تو ثبات زندگی نصیب ہو جاتی ہے. ثبات زندگی ایمان محکم سے ہے دنیا میں. جب اس طرح پھر دائمی زندگی آپ کو مل جائے گی، حیات جاوید آپ کو مل جائے گی. اس کے علاوہ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ہاں ایک تو ہو گیا واعتصموا بحبل اللہ، ایک تو حبل اللہ کی بات ہوگی. اب ہم حبل اللہ اس میں اللہ کے ذریعے اور اللہ کی ذات کے ذریعے حاصل ہوتی ہے. اس کے بارے میں ذرا آپ کے پاس ملاحظہ فرما رہے ہیں. یہ جو آج میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی ہے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، یہ تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، کہ تم اللہ کی ذات میں اور اللہ کی صفات میں جد و جہد کرو، کوشش کرو، اور انتہا درجے کی جد و جہد اور کوشش کرو. یعنی کہ اس کی ذات میں جد و جہد کرنے کا حق ادا کرو. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی ہم کو رستہ بتا رہے ہیں، سیدی یونس الگوہر جو ہم کو یہ رستہ دین الہی کا رستہ، دین فطرت کا رستہ، اللہ کے قرب کا رستہ بتا رہے ہیں، یہ روحانیت کا رستہ، یہ تصوف کا رستہ، یہ طریقت و حقیقت و معرفت کی جو راہ ہے، اس میں تم چلو، اس میں تم جو ہے وہ حد درجے کوشش کرو، اور انتہائی درجے کوشش کرتے ہوئے تم اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرو. وجاہدوا فی اللہ حق جہاد واجتباکم، اگر تم ایسا کرتے ہو نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ان میں سے ہو کہ جن کو اللہ نے اپنی ذات کے لیے چن لیا ہے، اپنی ذات کے لیے پسند کر لیا ہے، چن لیا ہے. وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور اب تمہارے لیے اس دین الہی میں داخل ہونے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں رہے گی، کوئی حرج نہیں رہے گی. اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر جو ہے وہ ایسا نوری سلسلہ قائم کر دیا ہے کہ تم دین الہی میں داخل ہوتے چلے جا رہے ہو، اور تم اس میں داخل ہونے سے تمہیں کوئی روک نہیں سکتا ہے. اور وہ کون سا دین ہے کہ جس میں تمہیں داخل ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا؟ ملت ابیکم ابراہیم، وہ ملت ابراہیم ہے جو تمہارے باپ کی ملت ہے، ابراہیم علیہ السلام. یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ ابو الانبیاء بھی آپ کو کہا جاتا ہے. اب فرمایا کہ اگر تم اللہ کے راستے میں، اور یہی اصل بات جو ہے جس کو جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ ساری باتیں قرآن مجید نے ہم کو بتائی ہوئی ہیں، اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ ساری باتیں موجود ہیں. اور جو ایک تھیوری ہمارے سامنے موجود ہے علماء بھی بیان کر سکتے ہیں،
اور جو ہے وہ اسکالر جو ہیں وہ بھی بیان کر دیتے ہیں، کتابوں میں بھی یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن خوش نصیبی ہماری یہ ہے کہ اس دور میں یہ پریکٹیکلی ہمیں سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی اور سید یونس الگوہر یہ دولت عطا فرما رہے ہیں. آپ اس رستے پر چلا رہے ہیں، فیضان نظر کے ذریعے روحانی مقامات طے کرا رہے ہیں، روحانی منازل طے کرا رہے ہیں اور وصل الہی دین الہی عطا فرما رہے ہیں. فرمایا سماکم المسلمین، اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام مسلمین رکھا ہے من قبل. یہ صرف مسلمان نام صرف تمہارا نہیں رکھا ہے، مسلمین صرف یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں ہے، بلکہ جو پہلی امتیں گزری ہیں، جو پہلے انبیاء گزرے ہیں، وہ بھی سارے مسلم ہی تھے. اور وہ مسلم کس حوالے سے تھے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، اپنے ظاہر و باطن کو اللہ کے حوالے کر دیا، اپنی مرضی ختم کر دی اور انہوں نے دین فطرت میں اپنے آپ کو داخل کر لیا اور ٹوٹلی اللہ کے عبد بن گئے، اللہ کے بندے بن گئے. تو فرمایا ہوا سماکم المسلمین من قبل، پہلے بھی اس نے تمہارا نام مسلم رکھا، وفی ھذا، اور اس امت میں بھی تمہارا نام مسلم رکھا، لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر شہید، ظاہر و باطن میں تمہارے اوپر شاہد، شہید، گواہ اور مشاہدہ کرنے والے ہو جائیں. وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم کل انسانیت پر شہداء ہو جاؤ، شاہد، شہید، مشاہدہ کرنے والے ہو جاؤ. فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، پھر تم نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو. وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، وہاں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اور یہاں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، کہ اللہ کے ساتھ پیوست ہو جاؤ، یعنی اس میں اللہ کے ساتھ چمٹ جاؤ، پیوست ہو جاؤ، وابستہ ہو جاؤ. هو مولاکم، وہ تمہاری جائے پناہ ہے، وہ تمہیں ولایت دینے والا مقام ہے. مولا کہتے ہیں جہاں سے ولایتیں تقسیم ہوتی ہیں، جہاں سے ولایت عطا ہوتی ہے. یعنی کہ اگر تم اللہ کے ساتھ، اس میں اللہ کے ساتھ وابستہ پیوستہ ہو جاتے ہو، پیوست ہو جاتے ہو، تو پھر وہ تمہارا جائے ولایت بن جائے گا. یعنی کہ تمہیں وہاں سے اپنی دوستی عطا کر دے گا اللہ تعالیٰ اور اپنی ولایت عطا کر دے گا. فنعم المولا ونعم النصیر، اور کتنا ہی اچھا وہ ولایت عطا کرنے والا مولا ہے اور کتنا ہی اچھا وہ مددگار ہے. یہ سورہ حج کی آیت نمبر 78 ہے. اب میں مزید گفتگو آگے نہیں بڑھاؤں گا کیونکہ ٹائم میرا اتنا ہی ہے اور دوسرا پروگرام اس کے بعد شروع ہوگا. انشاءاللہ ہم کل اسی موضوع کو مزید آگے لے کر چلیں گے. اللہ تعالیٰ ہم کو سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کا فیضان نظر حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سیدی یونس الگوہر کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آپ سے وصل الہی کی تعلیم و تربیت اور فیضان نظر حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. Gohar Shai Marhaba, I hope you all well. My name is Irfa Mujadidi and today I would like to discuss a few things which have been going on in the previous lectures of the Women Sufi course. And we all are aware that how beautiful and amazing this Sufi course is and it's going on. And I don't know to what limits it will enlighten us with its immense knowledge, and I'm really looking forward to it, and I hope you all are looking forward to it too. So let us discuss a few things which happened from day 3, as we have discussed already, which happened in till day 2. So let us discuss few things. So last time on the day 3, Sayyidi told us that these negative traits, which I was also talking to you about. So few of these negative traits are jealousy and stinginess, and Sayyidi told us little about the stinginess, and it can also include lust. So we'll first talk about stinginess, and Sayyidi told us that
we know what stinginess is in this material world, but what is the spiritual aspect of the stinginess? The spiritual aspect of the stinginess is that we know someone's goodness, but we hide it. We don't want to tell everybody that goodness out loud, because we don't want to give them credit. Let's say we take an example that if someone gifted me something like a mobile phone or any clothing material, I wear it or use it, but when someone asks me that you're looking nice and this thing is nice, but I say that yeah, it's really good, instead of saying that this is gifted by someone, because it will increase his credit and not mine. So this is basically stinginess, that we want to hide something because we don't want to give them credit. So this is stinginess. Sayyidi also told us that with stinginess, the worship we do, it's all deception. It's like we want to deceive God, but no one can deceive God. So it's all a deception. It's all deception for our own selves with stinginess. So these are some negative traits, and the other negative traits may be lust, which are present in many people because they are not enlightened, and these negative traits are because of those birds which I mentioned previously. So every bird is responsible for its own negative trait. So this is how it goes. But when your heart is initiated, it is awakened, these changes start to come in your heart, and your heart is you can feel it that it's changing now, and these diseases are somehow reducing. So this is how it goes. But Sayyidi not only told us and awared us about the diseases, but he also gave us the solution, that which are the solutions which we can act upon to overcome these diseases, these spiritual diseases. We don't take these spiritual diseases seriously. So Sayyidi also enlightened us about that these diseases, these spiritual diseases, can ruin your spiritual pathway. So it's important to remove these diseases first from your heart. It's very important. And he also gave us the solution to these diseases, and he gave us the two aspects, the principal aspect of the solution, and he also gave us the outward aspect. The medicinal, number one is the medicinal, and number two is the preventive. So let us first talk about the medicinal one, then we will go to the preventive one. So these esoteric diseases are jealousy, anger, arrogance, and stinginess. And let's discuss the solution. And these solutions are of two types, the medicinal and the preventive one. So there are two aspects, the principal and the outward aspect. So first, let us first discuss about the medicinal one. So the medicinal solution is that it's basically the medicine, what medicine does, it's the cure of the disease. So the cure of these esoteric diseases can only be the initiation of heart. When you take the initiation of heart, the divine energy enters in your heart, and this divine energy which is aggregated in your heart, and continuously this is generated. This divine energy brings and expels the evil from your heart. It expels evil from your heart. And the thing is that after taking initiation of heart, you may also suffer from these esoteric diseases, but the best part is that it will not let these diseases enter your heart, because this divine energy which is generated by your heart will not let those diseases enter your heart. So this is how the medicinal aspect and the medicinal solution works. The other solution, which is the preventive solution, it works like that you already have this divine energy aggregated in your heart, and it is present in your heart. So it acts as a preventive mechanism, like what vaccines does. When you take vaccines and then a virus tries to attack you, you already have those antibodies in your blood, so this virus cannot attack you. You are prevented. So the divine energy which you have present in your heart will prevent you from those esoteric diseases, and it will not let enter into your heart.
So this is how this preventive solution works. But the other thing Sayyidi mentioned is that it's not only that heart should do the prevention thing, you have to do it also, because if you don't do it, you don't participate with your heart will be burdenized, and it has to do all the dirty work of your heart. And you go talk bad about people, you do those bad things, and your heart has already so much burden. It is generating the divine energy to purify you, and you are doing those things, so it will require your heart to do a lot of work. So it's better to take a preventive measure and not doing those things by yourself, so your heart is not burdenized. So these were the two solutions which Sayyidi gave us, and at the end of the day, it is the initiation of heart that can save us from the rainy day. So we must take it, and it's just a blessing that you take it and you're blessed. The pathway of blessing has started, and you're being blessed by God immensely. So this is how this solution works. Now let us move further about what Sayyidi said. One of the good things that happened to you after taking initiation of heart is that all those esoteric diseases cannot occur at the same time. They will occur either one by one or two at a time, but they will not occur at the same time. You cannot have all the diseases at the same time. So this is how it helps you. The initiation of heart helps you. And there's another entity which is present in your body, which is khannas or whisperer, which is present 2 inches down your heart. And what khannas or whisperer does is it can also beat the divine energy. It can even beat the divine energy which is present in your heart. So it is very dangerous. But what we have is more powerful. We have this spiritual master, which is a blessing of God. And this spiritual master, what the spiritual master does is he has this wire attached to our heart, through which he helps us and take care of those esoteric diseases. So this is how a spiritual master helps you. And this is why you need a spiritual master to take a look at you every time devil or whisperer irritates you. And the lower self, let us talk about the other entity, which is the lower self. And the lower self, which is present in our body. The lower self, the moment it finds out that you have taken the initiation of heart and you have this wire attached to your heart by your spiritual master, he tries to attack you through your family, through your friends, through people who are around you, and they try to turn you, they try to tell you that the path you're going on is not right, and your spiritual mentor, Nauzubillah, is not right. They say those things about your spiritual master, about God, and they try to deviate you from this path. But you must remain steadfast in this path, because this is very necessary. If you're not steadfast, then no one can help you, and this lower self will manipulate you within a second. So this is necessary, because he tries to convince all your family members, all your friends. So we must know our priorities, because priorities matter. If our priority is God, if our priority is spirituality, then we will suffer everything which comes in our way to reach God and to have spirituality in our lives. So it's all about the priority, and priority matters in all of your decisions. If you have this priority to reach God, to reach God's love, then you will suffer everything for God's love. So this is the main thing, that what your priority is. Now let us move further, because we have a lot of things which we need to cover. So let us go there. So Sayyidi told us about two things, the self-actualization and self-transcendence. So we will first discuss what self-actualization is. But self-transcendence has three types: the ego transcendence,
and self overall transcendence and spiritual transcendence. But let us first go to self-actualization, that what self-actualization is. So basically self-actualization is that knowing yourself, what are your limits and what is it that makes you differ from others, what is your extent. So in generally speaking, that self-actualization is basically a self-awareness to find out who you are and what are your limits and to what extent you can go. This is self-actualization. That and Sayedi also told us that self-actualization is different from the one who is the educated and from to the one who is non-educated. So there's a clear difference. Same, we take this on spirituality, that self-actualization is different in the one who has adopted spirituality and on the one who has not adopted spirituality. So this is different. Self-actualization is different in both, because the one who has adopted spirituality will make God priority, will make God's love priority, while who has not adopted spirituality will only make his priorities the worldly things. So self-actualization is basically dependent on whether you are the spiritual person, if you're taking the example of spirituality, and or you're not a spiritual person. So if you're a spiritual person, your self-actualization will be different, and if you're a non-spiritual person, your self-actualization will be different. And there's a saying of His Divine Eminence Sarkar Gohar Shahi that even the child of the non-believer born with the secret of sainthood, काफिर का बच्चा भी विलायत का राज लेकर पैदा होता है. So this is what His Divine Eminence Sarkar Gohar Shahi said, that you all have this ability, you all have this potential, but it's only the few people who try and who strive to get spirituality in their lives because it's their priorities. So self-actualization is basically that knowing your capabilities, that what you can do and what expertise you have, with what the expertise you have, what you can do and what extent you can go to. So these are the two things: knowing your capabilities and what is your expertise. This is self-actualization. Now moving further, we will go to physical actualization. So physical actualization is that when God gives us pain, when we have problems in our lives, you start complaining to God that why God, why did you do that to me, and why did you give me those problems and this pain. We always complain to God because this is our physical limit. This is our physical limit, that we cannot suffer from any more problems and any more calamities. But this is our physical limit. This is our physical extent to which we can go to. So this is basically physical actualization, that this is the limit and this is my physical body can go to. Like, what is the pain my physical body can suffer? This is physical actualization. And on that note, we can go further on to the emotional actualization, because emotional actualization is kind of similar to that which I was saying, that Sarkar, His Divine Eminence Sarkar Gohar Shahi, he said that whatever you do, you should not complain to God about what happened to you, because it really makes God angry. You should never complain to God that why God, why you did that to me. You should never complain to God. You should have this patience. You should have this tolerance about those problems you are facing. You should have this patience and tolerance to face those problems, and should not complain to God every time you suffer from any problem. So the emotional actualization is that what is your emotional capability and what is your emotional extent, because we know that the problems and pains, calamities, they come and they are attached with the God's love. If you're trying to love God, don't expect that it will be served in a gold platter without any problems, without any pain, because God has said this in Quran, that calamities and problems are attached with my love, with God's love. So you must keep this thing in your mind, that if you want God's love, you need to be able to be steadfast. So you must need to broaden your heart if you want to love God. If you want to love God, your heart must be broad enough
so that you can suffer from any pain, any problems, any calamities to get the God's love. Now let us move forward to spiritual actualization. So spiritual actualization is that you come to know and you come to find out that what is your extent in spirituality, and you finally come to know that you have 7 souls in your body, and these souls have different purposes, and these souls can reach to different esoteric realms. So number 1 is your lower self, and when your lower self is purified, your lower self is able to roam around anywhere in this world. You can go to anywhere in this world without any restrictions. You don't need to have any visa, you don't need to have any passport. You can go to any place, roam around at any place, wherever you want to go, once your lower self is purified. So this is also a good thing when your lower self is purified. It irritates you in many ways, but when your lower self is purified, it can also be beneficial for you. You can roam around the world, you can enjoy, you can visit as much as you want. So this is the benefit of the lower self once it's purified. Secondly, we will go to our spiritual heart. Once our spiritual heart is initiated, it is purified, then we have 3 different entities which comes from it. So these 3 entities is buried under your heart, your secured heart, directing heart, and the witnessing heart. Kalbe Salim, Kalbe Munib, and Kalbe Shaheed. So these are the 3 entities of your spiritual heart. You have 3 individuals inside you, and the reach of your heart is in the realm of Malakut. It can reach to realm of Malakut when your spiritual heart is awakened and initiated. So this is the extent your heart can go, and once you have a secured heart, you can communicate with God. God can hear you, and it's a 2-way conversation. And when you move forward to the second step, which is the directing heart, so you can be connected to God, and God pulls you towards Him. You are anchored by God. So this is a very much a divine blessing. So this is the heart we were talking about, and about soul. They also discussed a few things about soul, that when soul is awakened, when soul came to know that what its reality is, where did it belong, and when soul finally finds out where it lived. When your soul is awakened, you finally get this reminder that where you used to belong, and you have lived in the realm of the spirits, and your beloved was God. So beautiful. It's so beautiful to say that your beloved was God, and you finally you can finally remind yourself that your beloved was God, and then it came to know everything, and it reminds you everything. So when soul is awakened, you finally get to meet your destiny, and you finally get to know yourself. So this is spiritual actualization. So we have discussed self-actualization till now, and we will discuss self-transcendence in the next discussion. But till then, take care of yourself, keep enjoying this beautiful women Sufi course, and it's open for all women, as well as it is open for men. So you must enjoy it, you must listen to it, and you can be benefited from it. And till then, take care of yourself, and love everyone, hate none, and take care of yourself. Gohar.
گوہر شاہی مرحبا. گوہر شاہی مرحبا. بس میں مہدی میں آج ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہم ولایت کے حوالے سے بات کریں گے، یعنی ولایت کی جو تعریف ہے. یہاں اصل میں ہم کئی موضوعات پہ گفتگو کرتے ہیں جو یعنی بہت ساری روحانیت میں ایسی چیزیں ہیں جو اب یعنی ویلڈ نہیں رہی ہیں، لیکن صرف معلومات کے لیے، تاکہ لوگوں کو ریفرنس رہے، یعنی ولی کی کیا پہچان ہے. تو کیونکہ امام مہدی کی آمد کے بعد ولایت تو ختم ہو گئی، لہٰذا کوئی ولی تو آئے گا ہی نہیں، لہٰذا پہچان کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن کیونکہ ابھی بھی بے شمار ایسے لوگ ہیں جو جعلی یعنی اس چیز کے دعوے دار ہیں ولایت کے، تو اس حوالے سے ہم گفتگو کرتے ہیں. ورنہ یہ وہ چیزیں ہیں، یعنی روحانیت کی بہت ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں جن کی اب ضرورت نہیں. جس طرح کہ یعنی نبی کی کیا پہچان ہے، کیسے پہچانا جائے گا کہ یعنی جو دعویٰ کر رہا ہے وہ صحیح نبی ہے یا نہیں ہے، تو اس کی اب ضرورت نہیں ہے کیونکہ نبوت ختم ہو چکی ہے. لہٰذا اس علم اگر کوئی تھا بھی ایسا تو وہ انویلڈ ہو گیا کیونکہ نبوت ختم ہو گئی، نبی نے آنا نہیں ہے. لہٰذا نبی کی پہچان کا علم حاصل کرنا اس کی ضرورت نہیں ہے. یعنی ہم آنکھیں بند کر کے کہہ سکتے ہیں کہ یعنی اب کوئی بھی نبی نہیں آ سکتا. لہٰذا اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو یعنی دلائل کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہمیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ قرآن میں آ گیا ہے کہ نبوت ختم ہو چکی ہے اور رسالت بھی ختم ہو چکی ہے. لہٰذا اگر کوئی بھی یعنی نبوت یا رسالت کا دعویٰ کرتا ہے تو آنکھیں بند کر کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ قرآن میں آ چکا ہے، یہ اختتام ہو چکا ہے، اس لیے تم جھوٹے ہو. لیکن ولایت کے حوالے سے لوگوں کو ابھی تک یقین نہیں ہے کیونکہ امام مہدی جو ہے وہ خاتم الاولیاء ہیں، ان کی آمد سے پہلے ولایت کا دروازہ بند ہو جائے گا. لیکن کیونکہ ابھی بھی بہت سارے دعوے دار ہیں جو یعنی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ولی ہیں یا ولایت کا یعنی دعویٰ کرتے ہیں اور یعنی پریٹینڈ کرتے ہیں کہ جیسے وہ بھی ولی ہیں. تو فرمایا کہ ولی کی جو ادنا ترین پہچان ہے وہ یعنی اللہ سے بات چیت ہو، یعنی یا تو اللہ کا دیدار ہو یا اللہ سے بات چیت ہو. اور اس کی بڑی بہترین مثال دی کہ مثال کے طور پہ اگر کوئی یعنی یہ دعویٰ کرے کہ جی میرا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے دوستی ہے، اور کیونکہ ولی دوست کو ہی کہتے ہیں، ولی اللہ مانا اللہ کا دوست. تو اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ جی میں ڈونلڈ ٹرمپ میرا دوست ہے، اور کوئی اس سے پوچھے کہ بھائی کیا تم نے اس سے کبھی ملاقات ہوئی ہے تمہاری اس سے، وہ کہے نہیں جی ملاقات تو نہیں ہوئی لیکن ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے میرا دوست ہے. پھر آپ کہیں گے اچھا چلو دوست یعنی ملاقات نہ ہوئی ہو، فون پہ بات چیت ہوتی رہتی ہوگی آپ کی اکثر. وہ کہے کہ نہیں جی کبھی زندگی میں فون پہ بھی بات نہیں ہوئی میری اس سے. تو پھر آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ یہ پھر یعنی نہ آپ کی اس سے کبھی ملاقات ہوئی ہے، نہ کبھی آپ کی اس سے بات چیت ہوئی ہے، تو آپ کیسے دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس سے میری دوستی ہے؟ تو یہ دعویٰ جھوٹا ہے. یہی بالکل فارمولہ جو ہے وہ ولایت کے حوالے سے بھی آتا ہے کہ اگر کوئی ولایت کا دعویٰ کرتا ہے تو یا تو اس نے اللہ کا دیدار کیا ہوا ہو، یعنی اللہ کو دیکھتا ہو، وہ دیدار میں جاتا ہو، اور اگر دیدار میں نہیں ہے تو کم سے کم جو ہے وہ اللہ سے بات چیت ہو، ہم کلام ہو، تبھی تو آپ دوستی کا دعویٰ کریں گے. یعنی نہ آپ کی اللہ سے بات چیت ہے، نہ اس سے یعنی اس کو آپ دیدار کرتے ہیں، تو پھر آپ کی دوستی جو ہے وہ بیکار ہے. لیکن کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں وہ ولایت کا دعویٰ کرتے ہیں اور لوگوں کے پاس علم ہی نہیں ہے کہ ولایت کی پہچان کر سکیں. تو فرمایا کہ یعنی علم کی جو ہے یہ یعنی جو بات چیت کا جو یعنی طریقہ ہے، یعنی اللہ سے بات چیت کا، یہ دوسرے علم تک محدود ہے. یعنی اگر آپ کے سینے کے 5 لطائف یعنی روشن ہیں اور یعنی آپ نے ان کو بیدار کر لیا ہے تو آپ یعنی بات چیت تک محدود ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد اگر آپ نے لطیفہ انا کی تعلیم حاصل کر لی، اس کو بیدار کر کے دیدار میں چلے گئے، تو پھر آپ تیسرے علم میں آتے ہیں. تو یعنی اس طرح سے یعنی تین علم ہے. یعنی ایک تو شریعت کا علم ہے، دوسرا علم یہ طریقت کا ہے جس میں انسان یعنی 5 لطائف کے بعد بات چیت کی حد تک پہنچتا ہے. پھر تیسرا علم جو ہے وہ دیدار سے متعلق ہے. امام مہدی کی آمد کے بعد پھر جو ہے وہ چوتھا علم بھی اب آ چکا ہے، یعنی جس میں کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یعنی پھر اس سے بھی آگے کی باتیں. ہم کہنے کو کہتے ہیں کہ امام مہدی کی تعلیمات تصوف پر مبنی ہیں، لیکن اگر حقیقت کی نظر سے دیکھا جائے تو یہ تصوف نہیں ہے. تصوف کے جو واقف ہیں، اگر آج آپ کسی پرانے کوئی ولی ہے، وہ اگر زندہ ہو کے حاضر ہو سکے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ ایسا تصوف ایسا تھا ہی نہیں. بہت ساری شرائط ہیں جو ختم ہو گئی ہیں، بہت سارے قوانین ہیں جو ختم ہو گئے ہیں، لہٰذا یہ تصوف ہے نہیں. یہ تصوف سے اگلا اسٹیپ ہے، یعنی تصوف سے آگے کی تعلیم ہے. لیکن کیونکہ یہ تعلیم اس سے پہلے آئی نہیں ہے اور یعنی اس کا کوئی آپ مثال دے نہیں سکتے، تو لہٰذا مثال دینے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ امام مہدی کی تعلیمات تصوف پر مبنی ہے، لیکن یہ تصوف سے آگے کی تعلیم ہے.
تصوف سے اگلا اسٹیپ ہے. یعنی تصوف کی تعلیم تو حضور پاک کی آمد تک ہوئی، اس کے بعد یعنی اولیاء نے بھی یہ تعلیم دی. امام مہدی جو لائے یہ اس سے آگے کا علم ہے. لیکن وہی بات کہ یعنی اس سے پہلے یہ علم آیا نہیں ہے، اور مثال کس سے دی جائے؟ مثال دینے کے لیے کوئی علم ہے ہی نہیں، تو لہٰذا یہ کہا جاتا ہے کہ یعنی یہ تصوف ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں تصوف کے جو شرائط ہیں، تصوف کے جو قوانین ہیں، آپ پہ اپلائی نہیں ہوتے. مثال کے طور پہ آپ دیکھ لیں غوث پاک، جن کو کہ یعنی سردار الاولیاء کہتے ہیں، سید الاولیاء، تمام اولیاء کے سردار ہیں، جنہوں نے کہا کہ جی یعنی سب ولیوں کی گردن پہ میرا قدم ہے. وہ تک یہ کہتے ہیں کہ اگر تیرے اندر حرام کا ایک لقمہ ہے بھی اگر اندر ہے تو میں تجھے یعنی ذکر قلب نہیں دے سکتا. یعنی ایک لقمہ، کیونکہ انسان جب حرام کھاتا ہے تو یہ انسان کے خون میں چلا جاتا ہے. لہٰذا خون سے پھر جو ہے کوئی بھی چیز اگر خون کے اندر داخل ہو جائے تو پھر اس کو نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو یعنی غوث پاک جیسی ہستی فرما رہی ہے کہ اگر تو نے ایک لقمہ اگر حرام کا کھایا ہے تو ذکر قلب تجھے نہیں مل سکتا. یعنی پہلے تو جا عبادت مجاہدے کر اور خون سے اپنے وہ جو اثرات ہیں حرام کے وہ نکال، پھر آ کے مجھ سے تو ذکر قلب لے. اور یہاں ہم دیکھتے ہیں یہ قانون اپلائی نہیں ہوتا. یعنی جو حرام سے اٹے ہوئے ہیں، جن کی زندگی ہی حرام میں گزری ہو، وہ تک آتے ہیں ذکر قلب لیتے ہیں، اور ذکر قلب ان کا جاری بھی ہو جاتا ہے. نہ صرف ذکر قلب مل جاتا ہے، جاری بھی ہو جاتا ہے. یہ قوانین یعنی یہ اس سے پہلے اس کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا کوئی ولی یا تصوف میں چلنے والا کہ یعنی آپ کے جسم میں اگر حرام ہو اور آپ کا ذکر قلب آپ کو مل جائے، اور وہ بھی بغیر کسی مجاہدے کے. تو لہٰذا تصوف یعنی تصوف کہنے کو کہتے ہیں، لیکن یہ اس سے آگے کی تعلیم ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیں گے بہت سے تصوف کے قوانین جو ہے وہ ختم ہو گئے ہیں، آپ پہ اپلائی نہیں ہوتے. اسی طرح یعنی لطائف کو روشن کرنے کے لیے پھر آپ جنگلوں میں جاتے تھے، مجاہدے کرتے تھے، عبادتیں کرتے تھے. یہاں کی تعلیم کیا ہے کہ ایک ہی لطیفے کی اگر آپ تعلیم لے لیں، یعنی سرکار کی جس طرح کتاب میں لکھا ہے کہ وہ یعنی ذکر قلب ہی تم کو جو ہے نا یعنی تمہارے سارے لطائف کو جو ہے وہ یعنی بیدار کر دے گا. یعنی اس کا ایک نور ہی کافی تھا. یہ اس سے پہلے پاسبل ہی نہیں تھا. یعنی پہلے ساتوں لطائف کی 1 by 1 تعلیم آپ کو لینی پڑتی تھی، پھر جا کے آپ دیدار الہی میں جاتے تھے. اب جو ہے وہ لطیفہ انا کی تعلیم کی بھی ضرورت نہیں ہے. لطیفہ انا کی جو تعلیم جو ہے وہ 1 سال کی ہوتی تھی. یعنی 12 سال تو آپ جو ہے وہ نفس پاک کرنے کے لیے گزارتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ لطائف کی تعلیم ہوتی ہے، اس کے بعد 1 سال صرف انا کی تعلیم ہوتی ہے، حضور پاک کے پاس ہوتی تھی کہہ لیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ 1 سال کی تعلیم کے بعد وہ انسان اللہ کے دیدار کے لیے تیار ہوتا تھا. پھر دیدار سے پہلے 40 دن کا اس کو روزہ رکھوایا جاتا تھا، اس کے بعد مرشد اس کو جو ہے وہ دیدار الہی میں لے جاتا تھا. آپ یہ دیکھیں نہیں سارے قوانین ختم ہو گئے اور لکھا ہے. اور دیدار الہی میں کوئی یعنی کسی زمانے میں کوئی اکا دکا ہی دیدار الہی والے اولیاء آئے ہیں، بہت کم آئے ہیں. باقی چھوٹے موٹے اولیاء تو ہر دور میں آئے ہیں، بہت بڑی تعداد میں بھی آئے ہیں، لیکن یعنی اس طرح کے یعنی دیدار والے بہت کم آئے ہیں. تو امام مہدی کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جی وہ ان کے دور میں جو ہے قرآن میں بھی جس طرح لکھا ہے کہ فوج در فوج لوگ دین الہی میں داخل ہوں گے. دین الہی کیا ہے؟ عشق کا ہی دوسرا نام ہے، کیونکہ عشق جو ہے وہ اس کا تعلق روحوں کے دین سے ہے. یعنی یہ روحوں کا دین ہے اور اس کو دین الہی بھی کہتے ہیں. تو یعنی یہ جو ولایت کے حوالے سے جو ہم نے بات کی کہ یعنی جو ابھی بھی جو لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم یعنی ولی ہیں، تو آپ ان سے پوچھیں کہ آپ یعنی اللہ کے دیدار میں ہیں یا کیا آپ کی اللہ سے بات چیت ہوتی ہے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ولی نہیں ہے، وہ لوگ صرف ڈھونگ رچایا ہوا ہے. اسی طرح ایک دفعہ محفل میں فرمایا تھا کہ محبت کا تعلق جو ہے وہ نور سے ہے. یعنی جب انسان کے اندر یعنی نور آتا ہے تو انسان اللہ کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے یا مرشد کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے. لیکن عشق جو ہے نا وہ وجود کا نام ہے. یعنی عشق تب ہوتا ہے جب اللہ کا کوئی عکس، کوئی وجود آپ کے اندر آ جائے، اس کے بعد عشق میں انسان گرفتار ہوتا ہے. یعنی اس سے پہلے عشق نہیں ہے. جب تک نور ہے تو آپ کے اندر محبت ہے، اور محبت کے بعد جب اگر وہ وجود اندر جب آ گیا تو پھر اب آپ عشق میں داخل ہو جائیں. اسی طرح یعنی ایک اور یعنی روحانیت سے تو تعلق نہیں، لیکن ایک دفعہ یہ فرمایا تھا کہ پیار اور محبت میں کیا فرق ہے، کیونکہ ہمیں تو سمجھ میں ہی نہیں آتا تھا یعنی کہ پیار اور محبت کوئی الگ الگ چیزیں ہیں. تو فرمایا کہ پیار یہ ہے کہ پیار اس کو کہتے ہیں کہ کوئی بندہ آپ کے سامنے بیٹھا ہو تو آپ اس کا خیال رکھیں گے، ٹیک کیئر کریں گے، سب کچھ کریں گے. لیکن وہ اگر نظر سے چلا جائے، یعنی وہ اگر کسی اور شہر میں چلے جائے تو آپ بھول جائیں گے اس کو.
تو فرمایا کہ یہ پیار ہے، یعنی جب تک سامنے رہا آپ نے اس کا خیال رکھا، اسے یعنی انسیت کا اظہار کیا، سب کچھ کیا، لیکن جب وہ چلا گیا تو آپ کو یعنی اس کو بھول گئے۔ محبت کیا ہے؟ محبت یہ کہ اگر وہ چلا بھی جائے تو پھر اس کو جو ہے نا انسان یاد کرتا ہے، یعنی اس کو بھول نہیں سکتا۔ تو یہ یعنی پیار اور محبت کا بھی فرق ہے۔ نہیں بھائی، آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ کسی نے سوال تو نہیں لکھا ہے؟ سوال تو کوئی نہیں ہے۔ تمام ناظرین کو جو ہے ہمارا گور شاہ مرحبا۔ پھر سے اللہ کا جو دیدار اور گفتگو اور ولی جو آپ نے بتایا کہ ولیوں کی تو بے شمار قسمیں ہیں، بالکل، بہت بے زیادہ۔ شمار، یعنی ایک چھوٹے درجے کے بھی ولی ہوتے ہیں، اور پھر متوسط، اور یہ جو اللہ جس کو جتنا قریب کرنا چاہے۔ لیکن یہ جو دوستی کا جس طرح آپ نے بتایا کہ بھائی سرکار نے فرمایا نا کہ اگر ولی وہ ہے کہ پھر اس نے بات کی ہے، گفتگو کی ہو، کم سے کم اس نے گفتگو کی ہو، یا پھر اس کے بعد دیدار میں گیا ہو۔ اب یہ جو ولی تھے حضور پاک سے پہلے کے جو نبیوں کے ولی آئے تھے، ان کے پاس چونکہ صفاتی نور سے ان کا تعلق تھا، تو وہ جو ہے گفتگو تک ہی تعلق تھا کہ گفتگو بھی ہو جائے۔ اور پھر آپ نے بتایا کہ وہ 40 دن کا روزہ رکھ کے موسیٰ علیہ السلام گفتگو فرماتے تھے، تو اب ولیوں کا کیا حال ہوگا؟ تو اس زمانے میں اس وقت تک جو ہے وہ صرف گفتگو تک تھا سلسلہ۔ اب جو ہے ولیوں کی چونکہ اقسام تو بہت ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو جتنا نوازنا چاہتا ہے اتنا ہی دیتا ہے، اور جتنا جس کا ظرف ہے، اور جتنا جو بھی اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے۔ تو اسی طرح سے جو انا کی تعلیم آئی ہے، انا کی تعلیم جو ہے وہ حضور پاک لے کر آئے، جو یہاں پر ہمارے دماغ میں ہے، اور اس کے ذریعے ہی اللہ کا دیدار ہوتا ہے۔ تو حضور پاک کے نبوت کے رسالت کے بعد جو ہے وہ جو تعلیم آئی، اس میں جو ہے دیدار کی تعلیم مطلب متعارف فرمائی۔ تو اس کے بعد پھر یہ ہے، یہیں سے پھر جب دیدار کے بعد عشق کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، بالکل، یعنی دیدار میں جاتے ہی جب اس کی آنکھوں میں اس کا عکس آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا جلوہ آتا ہے، تو وہ عشق میں چلا جاتا ہے، محبت ختم ہو کے پھر وہ عشق میں آ جاتا ہے۔ تو یہ سلسلہ جو ہے یہ حضور پاک کے اس سے پہلے جو ہے نا، یعنی آپ غوث پاک کے زمانے میں دیکھیں، جس طرح آپ بتا رہے تھے غفور بھائی، کہ وہ اس وقت یہ سرکار جو ہیں، جو یہ اسم مبارک دے رہے ہیں اور جو اللہ کا نام دے رہے ہیں، جو ذکر دے رہے ہیں بغیر کسی پابندی کے، کسی شرط کے، کسی طرح کی بندشوں کے بغیر، اور تمام تر، یعنی وہ سرکار فرما رہے ہیں کہ کتنے بھی گناہوں میں یعنی آپ آئیں، ذکر تو لے لیں کم سے کم۔ تو غوث پاک کے زمانے میں جو تھی، جو طریقت کے باوجود بھی شریعت کے بے انتہا پابند تھے کہ کسی کے جس میں ایک لقمہ بھی اگر حلال کا نہیں ہوا، حرام کا ہوا، تو وہ ان کے مریدوں میں شامل نہیں ہو سکتا، ایک لقمہ۔ اب یہاں آپ دیکھتے ہیں سرکار فرماتے کہ جو کہ امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا ہے، جو روایت میں ہے، کہ جب ان کے پاس لوگ آئیں گے تو گناہوں میں لدھے ہوئے ہوں گے، تو وہ سرکار جو ہیں وہ آئے ہیں گناہ گاروں کے لیے ہیں۔ انہوں نے کوئی پابندی، کوئی شرط کسی قسم کی، کوئی بیعت، کوئی نذرانہ، کچھ نہیں رکھا۔ کہتے ہیں یہاں آؤ جس کو اللہ کی تلاش ہے، جس کو اللہ سے محبت ہے، جو چاہتا ہے کہ اللہ تک رسائی حاصل ہو، یہاں آؤ، یہاں سے خالی نہیں جاؤ گے۔ تو سرکار نے اتنا سارا کچھ کیا ہے، تو یہ پہچان بھی ہے امام مہدی علیہ السلام کی، جن لوگوں کو اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ وہ یہاں آئیں گے اور تمام تر گناہوں میں لدھے ہوئے ہوں گے، ہر طرح کا گناہ گار۔ سرکار نے کیا کرنا ہے؟ سرکار نے جو ہے نا ان کو ذکر دے دینا ہے، اس کے بعد جو ہے ان کے جو گناہ ہیں، ایک تو گناہ ختم ہو جائیں گے، نہ کہ یہ کہ پہلے ان کی نفس کو پاک کریں، جس طرح کے پہلا ہوتا تھا، پہلے جو جتنے بھی ولی اور مرشد جو کرتے تھے کہ پہلے نفس سے شروع کرتے، نفس کی پاکی، جنگلوں میں بھیجنا، مجاہدے کرا دینا۔ سرکار نے سب کچھ ختم کر دیا ہے۔ آپ کیا لچپال ہیں سرکار، آپ یہ بقول آپ کو دنیا کی، یعنی ان کی کوئی مثال ہے ہی نہیں، چونکہ ایسا کوئی ہے نہیں تو مثال ہی نہیں ہے۔ وہ چیز کر رہے ہیں جو ناممکن ہے، جو تصور میں نہیں آ سکتی، کسی قانون کے اس میں نہیں آتی۔ اس قانون سے ہٹ کے سرکار کا اپنا وہ ہے قانون کہ آپ یہاں آ جاؤ، پہلے تمہارے ہم ذکر قلب دیں گے۔ ذکر قلب جو ہوگا وہ ایک طرح کی یعنی قلب چلنے سے آپ کی ایک فیکٹری جو ہے نا آپ کے قلب میں قائم ہو جائے گی، وہ فیکٹری نور بنائے گی، وہ آپ کے دوسرے لطائف کو بھی منور کر دے گی۔ پھر دوسرے لطائف بھی جو ہیں جیسے ہی وہ زندہ یعنی ہوں گے، یا وہ جو حالت میں ہیں، جب ان کو نور ملے گا، جب وہ جاگیں گے، تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ وہ بھی
اللہ چونکہ ان کی فطرت میں ذکر کرنا ہے تو پھر وہ بھی ذکر کریں گے. جب وہ ذکر کریں گے 1 2 3 4 5 لطائف جو ہیں آپ کے سینے کے ذکر کرنا شروع کر دیں گے, اور پھر وہ سارا کا سارا نور آپ کے بلڈ اسٹریم میں جا کے جب جائے گا تو وہ نفس کو کی پاکی کی طرف جائے گا. یعنی کتنا خوبصورت سلسلہ بالکل سرکار نے شروع کیا کہ بجائے نیچے سے شروع کر کے سرکار نے اوپر سے شروع کیا, لو ہم تمہیں پہلے سے وہ بالکل کرتے ہیں, پاک کرتے ہیں. یہ بالکل ایک ندرت ہے, ایک ایسا طریقہ ہے جو اس سے پہلے نہ کبھی ہوا اور نہ کبھی ہو سکتا ہے. تو یہ سرکار کے ہم قربان جائیں کہ سرکار نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہم کو یہ آج گفتگو کرنے کا سرکار کے بارے میں ہمیں گفتگو انسانوں کی خوش قسمتی ہے جو اس دور میں اس آئے, دور میں امام مہدی کے دور میں آئے. بالکل ورنہ طریقت کا جو طریقہ ہے, جو قوانین ہے, اگر آپ دیکھیں گے تو سب سے پہلے جو ہے وہ نفس کو پاک کیا جاتا ہے. اس سے پہلے ذکر قلب کا تصور بھی محال ہے. یعنی آپ کوئی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں پوری, کہیں اگر کسی ایک ولی کا بھی آپ کو مثال مل جائے کہ اس کو یعنی نفس پاک کرنے سے پہلے ذکر قلب میں لاؤ, تو فرمایا کہ یعنی یہ جو یعنی امام مہدی کی وجہ سے یہ ساری رعایت ملی ہے کہ قوانین ہی الٹ گئے ہیں. یعنی نفس کے حوالے سے یعنی سرکار جس طرح فرماتے ہیں کہ اگر تم 12 سال نفس کے اس میں لگو اور اس دوران ہی تمہیں موت آ جائے تو اس کا مطلب پھر تم ذکر قلب میں تو نہیں گئے, کیونکہ اللہ کے یہاں تو جو شمار جو ہوتا ہے یعنی جب آپ کا قلب چلتا ہے تب آپ کہلاتے ہیں کہ اب آپ جو ہے وہ ہائی وے پہ پہنچ گئے, یعنی اب اللہ کی طرف سفر شروع ہوا ہے. نفس کی پاکیزگی کا جو ہے وہ یعنی شامل نہیں ہے کہ آپ اللہ کی طرف سفر آپ کا سفر شروع ہوتا ہے لطائف کی تعلیم کے بعد سے. تو فرمایا کہ اگر 12 سال جو ہے وہ اس میں یعنی آپ کے یعنی نفس پاک کرنے کے دوران ہی موت آ گئی تو پھر آپ گئے کام سے. پھر اس کے بعد چلو باطن میں یعنی مرنے کے بعد بھی منزل چلتی رہتی ہے, لیکن وہ تو بہت سلو ایک پروسیس ہے, بہت بڑا عرصہ لگتا ہے. فرمایا کہ ہم پہلے ہی دن ذکر قلب دے دیتے ہیں تاکہ ذکر قلب تو یعنی فوراً ہی مل جائے. اس کے بعد اگر جان اگر جاتی بھی ہے بندے کی تو کم سے کم یعنی وہ ذاکر قلب بھی تو کہلائے گا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ یعنی جو ذکر قلب کا جو نور ہے یہی پھر باقی لطائف کو روشن کرے گا, اور حتیٰ کہ تم کو روشن ضمیر تک بنا دے گا. یعنی روشن ضمیری کے درجے تک انسان صرف ایک لطیفے کی تعلیم سے پہنچ جائے گا. تو جس طرح ولیوں کی بات ہو رہی تھی, ابھی بھی بہت سارے ولی ہیں. یعنی اسی حوالے سے ایک واقعہ بھی میرے ذہن میں آیا تھا, دلچسپ تھا کہ یعنی ولیوں میں بھی جس طرح بتایا کہ بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں, بے انتہا اس کی کلاسیفیکیشن ہے, عام آدمیوں کو تو اس کا پتہ ہی نہیں ہے. اسی طرح یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو فقر میں ہوتے ہیں, جو فقر میں جو لوگ ہوتے ہیں, فقر کے مرتبے پہ ہوتے ہیں, ان کو عام ولی بھی نہیں پہچان سکتا. یعنی عام ولی کی کو بھی یعنی نظر یعنی سمجھ ان کی سمجھ میں نہیں آتے. اس کا ایک واقعہ بھی ہے کہ ایک دفعہ یعنی بایزید بستامی یعنی کہیں جنگل سے کہیں سے گزر تھے اور ایک کوئی اور ولی تھا ساتھ ان کے, تو نماز کا ٹائم ہو گیا. تو یعنی بایزید بستامی نے جو ہے ان بزرگ سے کہا کہ آپ نماز پڑھائیں. وہ کہنے لگے نہیں جی آپ نماز پڑھائیں. تو یہ ابھی یعنی بحث کر ہی رہے تھے, تو ان کو ایک یعنی لکڑہارا نظر آیا. تو لکڑہارے سے پوچھا کہ بھائی تم نماز پڑھا دو گے؟ اس نے کہا نماز پڑھانا کیا مشکل ہے, پڑھا دوں گا جناب. اب وہ دونوں ولی اس کے پیچھے نماز پڑھنا یعنی کھڑے ہو گئے نماز کے لیے. اب وہ نماز پڑھنا جب شروع ہوئے تو اب وہ بندہ جو ہے یعنی جو لکڑا رہا تھا, اس نے جو ہے کبھی تو سجدے سے جو ہے وہ فوراً سر اٹھا لے, اور کبھی جو ہے وہ گھنٹوں پڑھا رہے سجدے سے سر ہی نہیں اٹھائے. تو وہ دونوں پریشان ہو گئے ولی کہ بھائی یہ کیا کہاں پھنس گئے. تو جب نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو انہوں نے پھر لکڑہارے سے کہا کہ بھائی اگر تم کو نماز نہیں پڑھانی آتی تھی تو تم پہلے بتا دیتے ہم کو, خواہ میں تم نے ہمارا وقت ضائع کیا. تو اس لکڑہارے نے کہا کہ بات دراصل یہ کہ میں جب سجدے میں جاتا ہوں تو جب تک کہ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز نہ ایکنالج نہ کرے اللہ لبیک یا عبدی, میں سر نہیں اٹھاتا. تو کبھی جواب جو ہے وہ فوراً آ جاتا تھا تو میں سر اٹھا لیتا تھا جلدی, اور یعنی میرا تو اصول یہی ہے کہ جب تک جواب نہ آئے میں سر نہیں اٹھاتا. تو کبھی جواب میں دیر ہو جاتی تھی تو میں سر نہیں اٹھاتا تھا. اب دیکھیں یعنی بایزید بستامی جیسا ولی جو ہے وہ اس کو پہچان نہیں سکے کہ یہ یعنی وہ یہی سمجھتے ہیں کہ لکڑہارا ہے, اس کو نماز تک پڑھانا نہیں آتی. تو فقر پہ جو لوگ ہوتے ہیں یعنی ان کو پہچاننا جو ہے یعنی بڑا مشکل ہوتا تھا. لیکن اب تو وہ ساری چیزیں جو ہے وہ یعنی بالکل ختم ہی ہو گئی ہیں, کیونکہ ولایت کا دور ہی نہیں ہے. جس طرح ہم نے کہا نا کہ نبوت اور رسالت ختم ہو گئی ہے, یعنی اس میں آپ کو یعنی کوئی علم جاننے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اگر کوئی نبوت یا ولایت یعنی نبوت کا یا اگر رسالت کا دعویٰ کرتا ہے تو آؤٹ رائٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی تم غلط ہو. بالکل. تو اسی طرح ولایت کا بھی معاملہ بالکل اسی سطح پہ ہے کہ آپ کو پہچان کی ضرورت ہی نہیں ہے. یعنی اس دور میں امام مہدی کے آمد کے بعد کوئی ولی ہو نہیں سکتا, ممکن نہیں ہوتا, کیونکہ امام مہدی کے لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ سارے دروازے بند کیے جائیں گے پہلے, یعنی فیض کے, توبہ کے, ہدایت کے,
ہر طرح کا دروازہ بند کر دیا جائے گا جب امام مہدی تشریف لائیں گے. پھر اس ایک دروازے سے ہی پوری انسانیت کو جو ہے وہ فیض بھی وہاں سے ملے گا، ہدایت بھی وہیں سے ملے گی. ہر چیز جو ہے نا رب کی طرف کا وہ ایک ہی رستہ ہوگا اور کوئی رستہ نہیں ہوگا. لیکن کیونکہ عام آدمی کو یہ تعلیم ہے نہیں، نہ میرے خیال میں ان کو دلچسپی بھی ہے، وہ اسی طرح کیونکہ ان کو وہ آسان لگتا ہے ڈبہ پیروں کی طرف جانا، وہ یعنی شاید ان کو یعنی لگتا ہے کہ یہ تو یعنی 2-4 پیسے دے کر اسی کا نام ہے، جی جی پیسے دیتے رہو ان کو اور ہم رب تک پہنچ جائیں گے. تو یہ انسان کی غلط فہمی ہے. بہرحال اسی طرح فرمایا کہ یعنی یعنی ہدایت کیا ہے. ایک حوالے سے فرمایا تھا کہ رب اگر تیرے سے راضی ہے تو یعنی یہ تو ہدایت پہ ہے، اور اگر رب تجھ سے ناراض ہے تو پھر یہ گمراہی ہے. یعنی یہ گمراہی اور ہدایت کے حوالے سے یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر رب تجھ سے راضی ہے تو یہ ہدایت ہے، اور رب اگر تجھ سے ناراض ہے تو یہ گمراہی ہے. اگر تجھ سے رب ناراض ہے اور اس وقت تو اگر نماز میں بھی ہے، سجدے میں بھی ہے، تو گمراہی ہے، یعنی گنہگار اور گمراہ ہے، کیونکہ رب تجھ سے راضی نہیں ہے. تو اب رب آپ سے راضی ہے یا نہیں ہے کیسے پتہ چلے گا؟ یعنی یہ کتنی بڑی بات ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چاہیے کہ رب مجھ سے راضی بھی ہے یا نہیں ہے. آپ نماز میں کھڑے ہوئے ہیں اور اگر وہ آپ سے راضی نہیں ہے تو نماز میں جا کے بھی آپ جو ہے وہ گنہگار ہیں، بلکہ وہ اور زیادہ یعنی چڑھ جاتا ہے. جن لوگوں سے وہ ناراض ہے ان کی عبادت پہ تو اس کو اور زیادہ غصہ آتا ہے. اس کے لیے بھی جس طرح سیدی نے فرمایا کہ بڑا آسان سا طریقہ ہے ذکر قلب ہے. گھوم پھر کے ساری بات آتی ہے پھر ذکر قلب پہ آ جاتی ہے کہ ذکر قلب لے کر دیکھیں. ذکر قلب کیونکہ یہ اللہ کی دوستی کا رستہ ہے، اور دوستی کے لیے دونوں فریقوں کا رضامند ہونا شرط ہے. یعنی اگر میں نعیم بھائی سے دوستی کرنا چاہوں تو اپنے تئیں میں ان سے دوستی نہیں کر سکتا جب تک کہ یہ بھی جو ہے وہ ہاں نہ کرے. یہ ہاں کریں گے اور میں بھی ہاں کروں گا تب جا کے دوستی ہوگی. تو یعنی دونوں فریقوں کا راضی ہونا ضروری ہے. تو یعنی یہ اللہ سے دوستی کا رستہ ہے، لہٰذا اسی لیے اس میں ذکر قلب کے لیے اجازت کی ضرورت پڑتی ہے. اور جب ذکر قلب جاری ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تم کو قبول کر لیا. جب اللہ نے قبول کر لیا تو یہ گارنٹی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یعنی ایسے اللہ راضی ہے، تبھی تو اس نے آپ کو قبول کیا ہے. تو لہٰذا ذکر قلب لے کر دیکھیں، ذکر قلب چل پڑتا ہے تو اس کا مطلب یہ آپ کو اسی دنیا میں گارنٹی ہو جاتی ہے کہ آپ سے آپ کا رب راضی ہے. ورنہ انسان عبادات بھی کرتا رہتا ہے تو پھر وہی بات کہ جس طرح یعنی کولو کا بیل ہے، وہ ساری رات جو ہے وہ گھومتا رہتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں نے بڑا سفر اب تو طے کر لیا ہوگا، لیکن جب پٹی اتارتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ تو وہیں کھڑے ہوئے ہیں، ساری رات کا جو سفر تھا وہ بیکار گیا. تو یہی انسان کا بھی حال ہے، عبادتیں کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ جو ہے وہ میری عبادتیں جو ہے وہ قبول ہو رہی ہیں اور کچھ نہ کچھ تو مجھے مل ہی جائے گا، جبکہ یہ نہیں پتا کہ اسلام کے حوالے سے بہت ساری احادیث بھی ملیں گی. قرآن میں بھی آپ کو ملے گا کہ کچھ اعمال ایسے ہیں جو آپ کے یعنی کچھ افعال ایسے ہیں جن کو کرنے سے آپ کے سارے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. جس طرح حسد کے لیے کہا گیا ہے کہ حسد تمہارے نیک اعمال کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑیوں کو. اب آپ کے اندر حسد ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، اب آپ نے نمازیں پڑھی اور ساتھ ہی حسد بھی آپ کے ساتھ ہے، تو ساتھ یعنی آپ عمل کیے جا رہے ہیں، نمازیں پڑھے جا رہے ہیں، ساتھ ساتھ اس کو جلائے بھی جا رہے ہیں، خود ہی جلا رہے ہیں آپ، لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. تو اسی طرح بہت ساری انسان ایسے کام کرتا ہے جس سے اس کے نیک اعمال ضائع ہوتے رہتے ہیں. ایسا ہو نہیں سکتا کہ یعنی اگر اللہ آپ سے راضی ہو اور آپ نماز عبادتیں کر کے اس کو راضی کر لیں گے. جس طرح پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ازل میں جو آپ کے لکھا ہوا ہے نا وہ تبدیل نہیں ہو سکتا. کسی نبی میں کسی ولی میں طاقت نہیں ہے، نہ اس کو اختیار ہے کہ آپ کا ازل چینج کر دے. اور ازل کیا ہے وہ اس کی کہانی آپ دین الہی کتاب پڑھیں، اس میں سارا لکھا ہوا ہے. کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں، عام انسان کا خیال یہ ہے کہ ہماری زندگی جو ہے وہ جب ہم اس دنیا میں پیدا ہوتے ہیں تب سے شروع ہوتی ہے، جبکہ یہ حقیقت نہیں ہے، یہ ادھوری کہانی ہے. کہانی کا جو آدھا حصہ جو ہے وہ اس سے پہلے کا ہے. یعنی جب آپ کی ارواح تخلیق ہوئی تھی، آپ کی کہانی اس دن سے شروع ہوتی ہے. جب اللہ نے کن کہہ کے ارواح بنائی تھی، اس وقت کیا کچھ ہوا تھا وہ آپ سمجھیں گے، اس کو معلوم کریں گے تو آپ کو یہاں کی کہانی بھی سمجھ میں آئے گی. تو اس وقت جس طرح دین الہی میں لکھا ہے کہ اللہ نے کن کہہ کر ارواح بنوائی، پھر اس کے بعد جو ہے ان سے پوچھا، یعنی دنیا کی لذات دکھائیں کہ کوئی ہے ان کا طالب، تو بہت ساری روحیں دنیا کی لذات کی طرف لپکی، تو ان کے ازل میں لکھ دیا گیا کہ یہ دنیا دار ہے. پھر اسی طرح جنت کی جو ہے وہ لذات دکھائی گئی، بہت سی ارواح جو ہے وہ اس طرف یعنی لپکی، تو ان کے ازل میں مقدر میں لکھ دیا گیا کہ یہ جنتی ارواح ہے. اسی طرح کچھ لوگ جو ہے وہ یعنی فیصلہ نہیں کر پائے
تو وہ ان کے لیے یعنی سسپینڈڈ یعنی رکھا گیا کہ وہ دنیا میں جا کے ان کا فیصلہ ہوگا. اگر وہ کسی ولی کے ہتھے چڑھ گئیں تو پھر وہ مومن ارواح میں آ جائیں گی، اور اگر کسی دنیا دار کے ہتھے چڑھ گئیں تو پھر اسی طرح وہ دوزخی ہو جائیں گی. اسی طرح ایک طبقہ ایسا بھی تھا، فرمایا کہ جو یعنی نہ اس نے لذات دنیا کی طرف دیکھا، نہ جو ہے وہ جنت کی لذات کی طرف دیکھا، بلکہ وہ رب کو ہی دیکھتے رہے مستقل. تو انہوں نے جو ہے وہ نہ لذات دنیا کو چنا، نہ لذت جنت کو. تو یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کے عاشقین ہیں، اولیاء ہیں. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو انسان کا جو وہاں ازل میں لکھ دیا گیا اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. میں نے کل بھی مثال دے کر آپ کو بتایا تھا کہ حضور پاک کے دور میں جو ہے وہ یعنی منافقین بھی حضور پاک کے ساتھ شامل تھے. تو اس دور میں جو ہے وہ آج ہم ان کو منافق کہتے ہیں، لیکن اس دور میں وہ تو مسلمان ہی کہلاتے تھے نا. جو جتنا بھی ان کے طبقہ تھا، چاہے وہ صحابی ہوں، چاہے وہ خوارج ہوں، چاہے وہ یعنی منافق ہوں، اس معاشرے میں اس وقت تو یہی کہا جاتا تھا نا کہ یہ حضور پاک کے دین کے پیروکار ہیں، یعنی مسلمان ہیں یہ. لیکن آج ہم کہتے ہیں کہ جی وہ منافق تھے یا وہ خوارج تھے. تو اس وقت وہ یعنی اس وقت تو وہ یعنی منافق اور یہ اس کلاسیفیکیشن نہیں تھی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ حضور پاک کے ہاتھ پہ اسلام قبول کرنے کے باوجود منافق کیوں رہے؟ حضور پاک نے اپنے ہاتھ پہ اسلام قبول کرنے والے ہر بندے کو یعنی مومن کیوں نہیں بنایا؟ یعنی ان کے دلوں میں نور کیوں نہیں داخل ہو سکا؟ اس کا جواب یہی ہے کہ جن یعنی جو حضور پاک کے پاس دین اسلام تسلیم یعنی قبول کرنے آئے، ان میں جو مومن ارواح تھی ان کے اندر تو نور داخل ہو گیا. حضور پاک نے نور داخل کیا، ان کو طریقت کی تعلیم دی، اور وہ تو مومن بن کے درجے پہ گئے، اور پھر اصحابی یا رسول اللہ کہلائے. جو دوزخی ارواح تھی، جو کافر ارواح تھی، انہوں نے اگر اسلام قبول بھی کیا تو نور ان کے سینے میں جا ہی نہیں سکتا تھا، لہٰذا وہ دین اسلام کا بظاہر تو حصہ رہے لیکن وہ مومن کے درجے تک پہنچ نہیں سکے. تو یعنی یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یعنی اگر آپ کے ازل میں یعنی کفر لکھا ہوا ہے تو آپ کو کوئی چینج کر نہیں سکتا آپ کا ازل. یعنی حضور پاک کے ہاتھ پہ، میں پھر دہراتا ہوں کہ حضور پاک کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا، حضور پاک کے پیچھے نمازیں پڑھی، اس کے باوجود وہ مومن کیوں نہیں بن سکے؟ یعنی وہ کیوں آج ہم ان کو منافقین کہتے ہیں؟ حضور یعنی اس کا مطلب حضور پاک کو اختیار نہیں تھا کہ وہ ان کا ازل تبدیل کر سکے. اب مسئلہ یہ تھا کہ پھر دین اسلام میں کیوں داخل ہوئے؟ تو دین اسلام میں اس لیے داخل ہوئے کہ نبی جو ہے وہ انکار نہیں کر سکتا. اگر کوئی اس کے دین میں داخل ہونے کے لیے آتا ہے تو چاہے وہ مومن روح ہو یا کافر روح ہو، نبی منع نہیں کر سکتا. وہ اس کو ہر حال میں جو ہے کلمہ پڑھائے گا. تو کلمہ پڑھ کے وہ منافقین دین اسلام میں تو داخل ہوئے لیکن مومن کے درجے پہ نہیں گئے. لیکن ولایت کا معاملہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، کیونکہ ولیوں نے کوئی دین کو فروغ نہیں، یعنی دین کو کسی کو نافذ نہیں کرنا ہوتا، وہ ان کے پاس چوائس ہوتی ہے. تو ولیوں کے پاس آپ دیکھ لیں، جب بھی کوئی کافر روح آتی ہے وہ ان کو یعنی تاریخ میں دیکھیں بہت سارے واقعات ہیں، وہ ان کو بھگا دیتے ہیں کوئی نہ کوئی ایسی غیر شرعی حرکت کر کے یا کچھ ایسا کام کر کے جس سے وہ یعنی کافر روح ہے وہ خود ہی بھاگ جاتی ہے. تو وہ ولیوں نے کبھی بھی ان کافر ارواح کو اپنے قریب آنے ہی نہیں دیا سرے سے. نبی کا معاملہ ڈیفرنٹ تھا کیونکہ وہ انکار نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا کلمہ پڑھا کے اپنے یعنی دین میں تو داخل کر لیا لیکن ان کو ایمان کے درجے تک نہیں لے جا سکے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ازل میں جو آپ کے فیصلہ ہو گیا ہے اس کو کوئی تبدیل کر نہیں سکتا. لیکن امام مہدی کا ایک ایسا دور ہے، یہ دور جس کے لیے کہتے ہیں کہ یہاں امام مہدی اگر آپ چاہیں تو آپ کے ازل کو بھی تبدیل کر سکتے ہیں. یعنی اگر آپ یعنی کافر روح بھی اگر یہاں آ کے سچے دل کے ساتھ جھک جائے قدموں میں تو اس کا جو ہے وہ یعنی کفر مٹ جاتا ہے اور مومن ارواح میں شامل ہو جاتا ہے. اسی طرح مومن روح یہاں آ کے امام مہدی کی اگر گستاخی کر بیٹھے تو وہ اس کا بھی ازل تبدیل ہو جاتا ہے، مومن سے پھر وہ کافروں کے اس میں شمار ہو جاتا ہے. بالکل. تو لہٰذا یہ جس طرح آپ کو میں نے بتایا کہ امام مہدی کا وہ دور ہے جو یعنی ہمارے وہم و گمان سے بالا تر ہے، جو مراعات انسانوں کو حاصل ہوں گی، جو رسائی انسان کو حاصل ہو جائے گی، اس کا کوئی نبی ولی تصور نہیں کر سکتا. یعنی جو فیض اس دور میں ہوگا ایسا کسی دور میں نہیں ہوا ہوگا. اور پھر آپ دیکھیں نا کہ امام مہدی پوری انسانیت کو فیض دیں گے، کتنی بڑی بات ہے. جتنے بھی نبی آئے، مرسلین آئے، وہ مخصوص قوموں کے لیے اور مخصوص خطوں کے لیے آئے. یعنی کسی نبی نے 2 قوموں کو جو ہے وہ یعنی تعلیم نہیں دی. یعنی اگر حضور پاک آئے تو جو خطہ عرب تھا، عربی زبان بولنے والے، صرف انہی کو تعلیم دی.
دین اسلام ولیوں کے ذریعے بے شک دوسرے اقوام تک پہنچا، لیکن ظاہری زندگی میں انہوں نے جو ہے وہ صرف ایک ہی قوم کو اور ایک ہی خطے میں تعلیم دی. تمام یعنی تمام انبیاء اور مرسلین کا یہی معاملہ رہا. لیکن امام مہدی کے لیے کہا گیا کہ وہ تمام انسانیت کو، جس میں تمام مذاہب بھی شامل ہیں، تمام اقوام بھی شامل ہیں، ان کو وہ اکیلے فیض دیں گے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں نا تصرفات کا. تسبیح تو اتنا زیادہ تصرف ہے کہ یہاں یعنی آپ کا ازل بھی تبدیل ہو جاتا ہے جب روحانیت کے بنیادی قوانین ہی انہوں نے تبدیل کر دیے. یعنی جس طرح میں نے غوث پاک کی مثال دی کہ انہوں نے کہا کہ حرام کا ایک لقمہ بھی اگر تیرے اندر ہے تو میں ذکر قلب نہیں دے سکتا تجھے. وہ قانون یعنی وہ قوانین بالکل یعنی انہوں نے ختم کر دیے. تو یہ ان چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ امام مہدی کا تصرف کیا ہوگا. جی نہیں بھائی؟ بالکل بالکل یہی بات ہے جو کہ جس طرح ابھی آپ نے بتایا کہ ایک تو یہ جو جتنے بھی رسول آئے ہیں، ہمارے 5 اولوالعزم رسول ہیں، اس کے بعد جو ان کے نبی آئے ہیں، وہ چونکہ ایک خاص خطے کے لیے آئے تھے، ایک خاص یعنی مذہب کا پرچار کر رہے تھے، تو انہی لوگوں کو وہ فیض پہنچا رہے تھے، اور اس کے لیے ضروری تھا کہ اس نبی کا یعنی اس رسول کا وہ کلمہ جو ہے پڑھیں، اور وہ کلمہ پڑھیں گے تب وہ ان کو فیض ہوگا، چونکہ وہ ان کی امت میں شامل ہوں گے. اب چونکہ یہاں پر جو ہے امام مہدی جو ہیں وہ کسی کو کسی بھی نبی کا کلمہ نہیں پڑھا رہے ہیں، وہ تمام نبیوں کے کلموں کا فیض جو ہے ان کے پاس ہے، اور وہ تمام لوگوں کو، تمام انسانیت کے لیے آئے ہیں. اور وہ لوگ بھی جو کسی مذہب میں ہیں اور وہ لوگ بھی جو کسی مذہب کو فالو نہیں کرتے ہیں، ان کا فیض تمام کے لیے ہے. چونکہ جس طرح اللہ کی ہر نعمت جو ہے جو اللہ کی طرف سے وہ تمام انسانوں کے لیے ہے، کھانا پینا ہوا، اور اسی طرح سے وہ امام مہدی علیہ السلام سرکار گوھر شاہی کی ہیں جو اللہ کا اسم مبارک لوگوں کو عطا کر رہے ہیں، اور جو ان کا فضل ہے، جو ان کا فیض ہے، جو کرم ہے جو دے رہے ہیں، تو وہ تمام انسانیت کے لیے، خواہ آپ ہندو ہوں، خواہ آپ سکھ ہوں، خواہ مسلمان ہوں، یہودی ہوں، اور خواہ آپ کسی بھی مذہب کو فالو نہیں کرتے ہوں، وہ ان کا فیض جو ہے تمام انسانیت کے لیے جاری ہے. بس ایک چیز شرط ہے کہ وہ سچے دل سے اللہ کو تک رسائی چاہتا ہو، اللہ کی محبت میں جانا چاہتا ہو، اور وہ اگر جانا چاہتا ہے تو یہ دروازہ، یہ جگہ سرکار کا جو دروازہ ہے یہ کھلا ہوا ہے تمام لوگوں کے لیے. تو جو لوگ چاہتے ہیں کم از کم اپنی زندگی میں یہ چاہتے ہیں کہ وہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ بھی ان کو چاہتا ہے نہیں چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرتا ہے، یا ان کی آخرت کس طرح سے ہوگی، تو وہ یہاں آئیں اور اپنی قسمت کو آزمائیں. یہاں کوئی شرط نہیں ہے، کسی قسم کی پابندی نہیں ہے، کوئی کسی قسم کی کوئی فیس نہیں ہے، اور کوئی بیعت نہیں ہے. آپ یہاں تشریف لائیں اور اپنی قسمت آزمائیں اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ. پھر اگر ایسا کہیں ہوتا ہے کہ آپ کا ذکر قلب نہیں چلتا ہے تو گڑ گڑائیں سرکار کی بارگاہ میں، اور سرکار جو ہیں آپ کی جو ازل ہے وہ تبدیل کر دیں گے. اگر آپ پھر بھی خواہش آپ کے دل میں اگر ذکر نہیں چلا ہے، پھر بھی اس بارگاہ میں سے کوئی خالی نہیں لوٹے گا، یہ گارنٹیڈ ہے. آپ کی خواہش سچی ہونی چاہیے، آپ کا جو لگن ہے وہ سچی ہونی چاہیے کہ آپ اللہ کو چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا رسائی ہو، اللہ کی محبت میں جائیں. تو جب اگر یہاں آئیں گے اس دور کے علاوہ، اگر آپ کو یہاں سے کچھ نہیں ملا تو دنیا کی کسی جگہ سے کچھ نہیں مل سکتا. تو لیکن یہاں سے یہ سوال ہی نہیں ہے کہ یہاں پر آئیں سچی خواہش لے کر اور آپ کو یہاں سے خالی ہاتھ جانا پڑے. اگر نہیں چلا ہے تو آپ لوگ فکر نہ کریں. ایک دن آپ کو ذکر لیتے ہیں، ایک ہفتہ، ایک مہینہ، ایک دن، جو جتنے بھی دن لگتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ کو نہیں چلا. اگر نہیں چلتا، آپ کو فکر اگر ہے کہ آپ کا نہیں چل رہا ہے، اس کا مطلب یقیناً ایسا ہے کہ آپ وہ فکر جو ہے، وہ سوچ جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں ڈالی ہے کہ انہیں آپ کو فکر ہے کہ یہ میرا کیوں نہیں چل رہا ہے. اگر یہ فکر آپ کو مل گئی ہے، یہ سوچ آپ کو مل گئی ہے، تو یقین کریں کہ آپ کی منزل دور نہیں ہے، آپ کو ضرور ملے گا. اب ہر انسان کا اندر کا سلسلہ مختلف ہوتا ہے. جس طرح کے روحوں کا ہر بہت سی چیزیں ہیں، ان میں اب دنیاوی مثال دینے کے بجائے میں وہی کہتا ہوں، ہر انسان کا جو ہے نا، جس طرح کے جذبات ہر انسان کے ہر چیز کے لیے مختلف ہوتے ہیں. سوچ کا، طاقت کا، محبت کا، پیار کا، عشق کا، ہر چیز کے لیے الگ الگ، ہر بندے کا الگ ہے. اسی طرح سے اس کو ایبزارب کرنے کا، اب اندر کی آپ کی صفائی بہت سے لوگوں کی زیادہ ضروری ہوتی ہے. تو ایک سلسلہ ہے کہ اگر آپ کو دیر لگ رہی ہے تو آپ صبر کا دامن تھام رکھیں، لیکن سرکار کے دامن کو نہ چھوڑیں.
صبر کا دامن تھام کر رکھیں، سرکار کے دامن کو تھام کر رکھیں اور گڑ گڑاتے رہیں سرکار سے، کہتے ہیں سرکار یقیناً آپ کے ازل کو تبدیل کر دیں گے، اور اگر تبدیل نہیں کرنا ہوتا تو شاید آپ کو ذکر ملتا بھی نہیں، لیکن اگر آپ کو مل گیا ہے تو اس کا مطلب ہے یقیناً چلے گا۔ پوری اپنا جو ہے دماغ اور اپنی سوچ، اپنا یہ یقین کر لیں کہ اس در سے کوئی خالی نہیں گیا، اور سرکار سے بار بار فرمائیں، لیکن جلدی نہ کریں، وقت آئے گا یقیناً آپ کا ذکر چلے گا، یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ اس در سے کوئی خالی نہیں جا سکتا۔ یہ ڈاکٹر جنید صاحب نے یقین یعنی عقیدہ کچھ لکھا تھا، میں نے ان سے کہا تھا، ہاں کیونکہ اسپیلنگ سے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ جی ہاں، میں نے لکھا ہے ان کو نیچے، جنید صاحب نے لکھا ہے کہ ڈسکس اباؤٹ یقین۔ ہاں میں نے کہا تھا اپنے سوال کو الیبریٹ کر دیں ذرا۔ آپ اگر یعنی دوبارہ اگر لکھ دیں یعنی ڈاکٹر جنید صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے سوال کیا ہے، آپ سے ایک گزارش ہے کہ اگر اس کو بہت ذرا سا آسان کر کے لکھ دیں گے تو ہمارے لیے آسانی ہوگی اس کا جواب دینا۔ میں نے آپ کو لکھا بھی ہے کہ اپنے کویشچن کو تھوڑا سا الیبریٹ کر دیں تاکہ ہم اس کو سمجھنے میں ہمیں آسانی ہو اور اس کا جواب دینے میں بھی آسانی ہو۔ بہت مہربانی آپ کی۔ دوسری بات یہ ہمارا پروگرام کیونکہ اس میں محدود ایک ٹائم ہوتا ہے، اس میں یعنی بہت زیادہ سوالوں کے جواب تو دیے نہیں جا سکتے، سطحی طور پہ جو معاملات ہیں ان کے ہم جوابات دے سکتے ہیں۔ جی جو سیدی کا پروگرام ہوتا ہے مین، اس میں آپ جو ہے یہ سوالات لکھ سکتے ہیں وہاں، کیونکہ تفصیل سے وہ سیدی آپ کو سمجھا سکتے ہیں۔ جی لیکن آج کل تو کیونکہ جس طرح صوفی کورس چل رہا ہے، یعنی ٹیمپرریلی وہ سوال و جواب کا سیشن جو یعنی معطل ہے، لیکن بعد میں ظاہر ہے دوبارہ یہ جب سلسلہ ہوگا تو یعنی سوال و جواب پھر سے شروع ہو جائیں گے۔ تو پھر بھی یہ بات بھی عرض ہے دوبارہ سے لوگوں کو میں ہم خاص پروگرام میں بتا دینا چاہیے کہ جب تک یہ صوفی کورس چل رہا ہے اس وقت تک سوالات کے جوابات کا سلسلہ معطل ہو گیا ہے، اور سوالات آپ اگر اس دوران نہ کریں تو بہتر ہے، چونکہ وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، اور انہوں نے فرمایا بھی ہے کہ توجہ جو ہے بڑھ جاتی ہے۔ اب یہ کہ آپ کے سوالوں کو اگنور بھی نہیں کرتے، یہ ان کا مزاج ایسا ہے کہ اگنور نہیں کرتے، لیکن وہ تھوڑا سا اس سے چونکہ سارا کا سارا فوکس جو ہے وہ اس وقت کورس کے اوپر ہے۔ تو ہم تمام لوگوں سے جو ہے گزارش ہے، جو لوگ آنے والے نئے یا پرانے لوگ ہیں، برائے مہربانی اپنے سوالوں کو ہولڈ کر کے رکھیں، اپنے سوالوں کو رکھیں، اور وہ سوالات جو ہیں جب یہ کورس ختم ہو جائے گا تو وہ تمام کے تمام سوالات جو ہیں آپ کیجیے گا، اور آپ کو آپ کے یعنی اطمینان کے ساتھ آپ کو جو ہے نا وہ آپ کو جیسے ان کے جوابات دیے جائیں گے اور آپ کو مطمئن کیا جائے گا۔ تو یہ آپ لوگوں سے گزارش ہے، یہ بات ہم روزانہ ہی دہرائیں گے تاکہ ہر روز جو ہے نا یہ سلسلہ جاری ہے، اور اس سے ڈسٹربنس جو ہے نا وہ ہو رہی ہے۔ بہرحال آپ کا حق ہے سوال کرنے کا، لیکن اس بات کو ملحوظ خاطر رکھا جائے کہ اس دوران جو ہے وہ سوالوں کے جواب نہیں دیں گے۔ سارے ہی پروگرام جو ہیں معطل کر دیے گئے ہیں علاوہ اس صوفی کورس کے۔ تو آپ تمام لوگوں کی بہت بہت گزارش اور کرم یہ نوازش ہے کہ آپ اس پروگرام کو توجہ سے سنیں اور اس میں ڈسٹربنس پیدا نہ کریں، برائے مہربانی۔ اسی طرح ایک دفعہ توفیق کے حوالے سے فرمایا تھا کہ جیسے ہم دعا مانگتے ہیں نا کہ یا اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دے دو، فرمایا توفیق کیا چیز ہوتی ہے؟ فرمایا توفیق جو ہے وہ نور کی شکل میں انسان کو ملتی ہے، یعنی انسان کے قلب میں نور ڈال دیا جاتا ہے۔ تو توفیق بھی یعنی یہ یعنی عطا ہے، یعنی اگر توفیق نہیں ہوگی، نور نہیں ہوگا تو پھر شیطان یعنی آپ کسی اچھے کام کی طرف جائیں گے تو شیطان آپ کو ورغلائے گا اور اس کام سے آپ باز آ جائیں گے۔ لیکن اگر وہ توفیق کا یعنی وہ نور اگر اندر آپ کو موجود ہے تو پھر وہ توفیق یعنی شیطان اگر آپ کو ورغلائے گا بھی تب بھی آپ جو ہے وہ کام کر لیں گے۔ تو توفیق یعنی کے حوالے سے بات ہوئی تھی، جس طرح ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ اس کام کی ہمیں توفیق عطا فرما، تو توفیق یعنی ایک نور ہوتا ہے جو نور کی صورت میں آپ کے قلب میں آتا ہے، تو اس کی وجہ سے پھر انسان جو ہے شیطان اگر ورغلائے بھی تو تب بھی انسان پہ اس کا اثر نہیں ہوتا اور پھر وہ کام انسان کرتا ہے۔ اسی طرح ایک محفل میں فرمایا تھا کہ آج جو انسان عبادات کر رہا ہے اس کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ یعنی عبادات میری قبول ہو بھی رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں، یعنی عبادتوں میں وہ یعنی دنیا کے خیالات اور یعنی سارے شامل ہیں۔ جس طرح کہا گیا کہ نماز میں جو ہے وہ یعنی دل کی حاضری ضروری ہے، قلب کی حاضری کے بغیر نماز ہوتی نہیں ہے۔ لا صلاۃ الا بحضور القلب، لا صلاۃ کا مطلب ہے کہ صلاۃ ہے ہی نہیں، کہ یہ نہیں کہا گیا کہ صلاۃ میں یعنی آپ کو ثواب کم ملے گا یا اس کا درجہ کم ہو جائے گا، نہیں، لا کا مطلب ہے ہی نہیں، یعنی لا صلاۃ کا مطلب ہے کہ جس نے نہ پڑھی وہ اور پڑھنے والا دونوں برابر ہو گئے۔ اگر حضور قلب کیونکہ اس اگر یعنی اس حدیث کے پیمانے پہ اگر آپ دیکھیں کہ لا صلاۃ الا بحضور القلب، یعنی اگر قلب کی حاضری نہیں ہے تو وہ نماز نہیں ہے۔
اس پیمانے پہ اگر دیکھا جائے تو اگر آپ نے قلب کی حاضری کے بغیر نماز پڑھی اور ایک شخص نے نہیں پڑھی، دونوں برابر ہو گئے، کیونکہ آپ نے پڑھی بھی تو قلب کی حاضری کے بغیر پڑھی. وہاں حضور پاک نے فرما دیا کہ جو یعنی لا صلاۃ، یعنی وہ صلاۃ کہلائے گی ہی نہیں اگر قلب کی اس میں حاضری نہیں ہے. تو فرمایا کہ آج کل کے دور کے انسان کا جو ہے وہ حال ایسا ہی ہے، جیسے فرمایا کہ اگر کوئی یعنی بیوی اپنے یعنی شوہر کو راضی کرنا چاہ رہی ہو اور اس کے بعد جب کھانا جب بنائے، کوئی حلوہ بنائے اس کے لیے یا کوئی میٹھی چیز بنائے، اس میں شکر کے بجائے نمک ڈال دے اور اس کو یعنی صحیح طرح پکانے کے بجائے جلا کے اور الٹا سیدھا پکا کے جو ہے اگر شوہر کو کھلائے اور یہ سوچے کہ شاید ہی شوہر سے راضی ہو جائے گا، تو شوہر راضی نہیں ہوگا بلکہ اس کے منہ پہ دے مارے گا. تو یہی جو ہے حال جو ہے انسانوں کا ہے. ہم اس طرح کی جو عبادات جو کر رہے ہیں جن میں کہ دنیا کے خیالات شامل ہوتے ہیں، دنیا یعنی قلب کی حاضری تو بہت دور کی بات ہے، دنیا کے مسائل میں ہی گرفتار ہوتے ہیں اور اسی میں عبادت کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید جو ہے ہمارا رب راضی ہو جائے گا. یعنی اس حوالے سے مجھے ایک لطیفہ بھی یاد آ گیا کہ ایک یعنی ایک عشاء کی نماز تھی، تو یعنی نماز کے بعد جماعت میں اختلاف ہو گیا. کچھ نے کہا کہ جی 3 رکعتیں ہوئی ہیں، کچھ نے کہا نہیں جی 4 پوری ہوئی ہیں. تو یعنی جماعت فیصلہ نہیں کی. تو ایک یعنی بندہ تھا کاروباری، وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ بھائی آج چاروں رکعتیں پوری ہوئی. یعنی جماعت کا اختلاف تھا، کچھ نے کہا کہ نہیں 4 رکعتیں پوری نہیں 3 ہوئی ہیں. تو اس نے کہا نہیں 4 ہوئی ہیں. تو اس نے کہا بھائی تم اتنے حتمی طریقے سے کیسے کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا میری 4 دکانیں ہیں، میں ہر رکعت میں ایک دکان کا حساب کرتا ہوں اور میں نے 4 دکانوں کا حساب کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آج 4 رکعتیں ہوئی ہیں. تو یہ یعنی انسان کی عبادات کا حال ایسا ہے، تو جس میں دنیا کے خیالات شامل ہیں، ساری توجہ دنیا میں ہے، تو یہ عبادات کہاں قبول ہوں گی؟ تو پہلے انہوں نے سوال لکھا ہے کیا؟ سوال لکھا ہے معین خان نے، اس کا جواب بہت مختصر. غفور بھائی، سرکار امام مہدی ہیں، اس کا یقین کب ہوتا ہے یا کب پتہ چلتا ہے؟ یہ تو یعنی ذکر قلب آپ کا جاری ہو جائے، یہی سب سے بڑا ثبوت ہے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں نا، انسان اگر اپنی اوقات دیکھے، جس طرح روحانیت کے قوانین میں نے آپ کو بتایا کہ نفس کی پاکیزگی کے بغیر ذکر قلب مل نہیں سکتا تھا. اگر کوئی آپ کو آپ کے ان گناہوں کے باوجود ذکر قلب دے اور وہ چل پڑے، تو سوائے امام مہدی کے اور کسی میں اتنی یعنی اختیار نہیں ہے. میں نے آپ کو غوث پاک کا قول بتا دیا کہ ان کا قول ہے، حالانکہ ان کو محی الدین کہتے ہیں، دین کو زندہ کرنے والا. اسلام میں حضور پاک کے بعد جو ہے وہ انہی کا مرتبہ آتا ہے، لیکن وہ بھی یہ فرماتے ہیں کہ اگر تیرے اندر حرام کا ایک بھی لقمہ ہے تو ذکر قلب میں تجھے نہیں دے سکتا. یعنی پہلے جا کے اس لقمے کے اثرات کو اپنے جسم سے ختم کر، پھر میرے پاس آ. تو یہاں آپ دیکھیں، ہم تو صبح سے شام حرام کھاتے ہیں، یعنی ہماری کس طرح سے پرورش ہوئی. اس دور میں حلال کھانا کہاں یعنی ممکن ہے. اس کے باوجود اگر کسی نے آپ کا ذکر قلب چلا دیا تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ امام مہدی ہی ہے نا. امام مہدی کے علاوہ یہ اختیار کسی انسان کے پاس نہیں ہے، ہو نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے. اور روحانیت کے جس طرح آپ کو بتایا نا کہ بہت ساری بڑی کڑی شرائط ہوا کرتی تھی، وہ ساری کی ساری شرائط ختم ہو گئی ہیں. لیکن ہم کو کیونکہ آسانی سے مل گیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہی شاید روحانیت ہے. یہ روحانیت نہیں ہے، یہ روحانیت سے بھی آگے کی چیز ہے. یعنی آپ کو اتنی مراعات ملی ہوئی ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں یہ نارمل ہے، یہ نارمل نہیں ہے. یہ اتنا کنسیشن جو ہے وہ صرف امام مہدی کی آمد کی وجہ سے. بالکل. میرے خیال میں ٹائم ہمارا بھی ہو گیا. بس یہی ہے کہ اس یقین کو، اس کی یقین کے ساتھ ہی تو آپ نے لیا ہے. اس کے علاوہ تو یہ ذکر جو ہے، جیسے آپ نے کہا نا کہ غفور بھائی نے، کہ یہ تو اس کے چلتا نہیں. اور پھر اتنی ساری جو ہیں نشانیاں جو آئی ہیں جگہ جگہ، نشانیوں کو دیکھیں آپ. معین صاحب، یہ آپ باقی سوالوں کے جواب آپ کے انشاءاللہ کسی اور میں اگلی محفل میں دیں گے. آپ چونکہ دوسرے پروگرام کا وقت ہو رہا ہے، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آپ تمام لوگوں سے اجازت چاہتے ہیں. آپ لوگوں کے یہاں پر آنے کا اور سوالات کرنے کا بہت بہت شکریہ. گور حافظ. Our male-dominated societies have long taught women that they are lesser than men, that they are to be seen but not heard. Their qualities have long been ignored, downplayed, but no more. It is time to break the cycle of suppression. It is time for women to get emancipated. It is time for women to realize their spiritual potential and walk the Sufi path as they deserve to. It is time to become a universal Sufi.
Universal Sufism is the key to spiritual liberation of womankind. The enlightenment of womankind will spark a revolution, the upliftment of society. Let us all say it loud today. I am a woman and no lesser. Spiritually, we have more potential. I will embrace my spiritual self. I will embrace my spiritual self. I will embrace my spiritual self. I will embrace my womanhood. 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 I will liberate myself. I will liberate myself. Once farendona. Me liberaré. I will liberate myself. I will be a Sufi. 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 I will become a Sufi. मैं बनूंगी सूफी। আমি একজন সুফি হতে চাই। بني Sufi. Ich werde ein Sufi sein. وحنكون دونا صوفي. Soy Sufi. मैं बनूंगी सूफी। I will be a Sufi. 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 I will be a Sufi when I grow up. Enroll into the Women Sufi course now with Sufi Master Younus AlGohar. Only on ALRA TV.
Goshi Maraba, Assalamu alaikum, Shalom, and welcome to the Daily Prelude Show with me, Reverend Steve, and Sheikh Wajid. Goshi Maraba, Sheikh Wajid. Goshi Maraba. Thank you, Brother Saif. And Goshi Maraba, Imran Mati. Brother, how are you? I hope your health is getting better. You're back in Buffalo now. And we missed you those few days you were away. But great to see you back. And hope you're enjoying this excellent Women's Sufi course. It's absolutely fantastic. And how quickly it's going. I mean, day 5, lesson 4. But this is 5 days from when it was first introduced to us. 5 days has just gone very, very quickly. This is how important it is for us, to nurture and value every second. Value every second, because these seconds never come back, do they? These little moments in our lives, in our spiritual lives, they never come back. And then that's why it's important that we come punctually onto the conference, onto the course, and conduct ourselves in the correct manner to what it's worthy of. This is worthy of the utmost of respect, Sheikh Wajid, isn't it? Yes. This course, silence and our concentration should be there 150% concentrating, absorbing every single word that's being delivered to us. And there was some wonderful news today from Sufi Master's Facebook page. Bol Radio, there's going to be an exclusive talk with Sufi Master Younus AlGohar on Bol Radio. And we're going to confirm the time with you, but it's on Friday. It's coming from Australia. It's going to be broadcast live on Bol, B-O-L radio. And so this is going to be wonderful. Now, as you look on their site, you can see they're mainly female presenters. It looks like it's a good, strong cast of females in Bol Radio. So I'm sure they're going to be absolutely amazed when they hear about the Women's Sufi course. As many people are. Many people are really amazed that there is such a thing online that can be accessed by all. And very important that we do that. And it's wonderful how everybody is joining in, how the ladies are benefiting. And I hope everybody is doing that daily zikr that was recommended by Sufi Master to go alongside this knowledge, Sheikh Wajid, isn't it? It's very much a practical. This is a practical knowledge that we have to go inside the knowledge with this practicality of the divine light, divine energy. Indeed. I think basically starting from like being on time, being punctual, attending the full speech when it is going on. Yes. 100%, 150% concentration, as you said. And at the same time, when we leave it, we need to just take this, that unless we are going to practice every day, we will not be able to just like capitalize on it. Yes. Right? So in order to capitalize, it's like not just going to be stay in your notes. It's very important to attend it live in order to absorb the full benefit of it. But the most important thing is to, in daily life, when we are reacting to something, when we are behaving against something, how does it reflect all of these teachings in our character, in our behavior? How do we treat people around us? How do we react to anything which happens as a bad thing to us or so? All these things are very, very important. But especially for women, the main thing that Spiritual Master explained is that this 17 minutes zikr is the most critical thing. Yes. And you need to test it. Spiritual Master said that 15 days, 2 weeks, right? Just apply it and you will see the difference. Every day, if you just 17 minutes is nothing, right? How many hours we spend like literally just wasting in front of the TV, watching shows or whatever. Actually, I think 17 minutes full 100% concentration for 2 weeks is what anyone
should be trying, of course. Everyone is sensible, right? Everyone is coming to this teaching and to the speech or so. But the main piece is whatever are the pieces of advices in order to apply it in the practical terms is what we need to try in order to really see that, okay, this is applied and it makes the difference. I've noticed this difference myself. And on the basis of my practical experience, now I am trying to explain to others, right? So unless you experience it by yourself, you will not be able to believe it. And the feeling will not come from your heart in order to explain others, of course. Yeah. So that's the most important thing, as you said. Yeah. It's very true. And Imran Matibai, there's, we're going to confirm the time. It's quite vague because it is Australia, which we know they have different time zones. At the moment, it's saying 10 a.m. So we don't really want to say exactly what that will be because they're not saying the Pacific time zone. But it's going to be Friday, so we've got another couple of days. But we recommend everybody goes onto that website, onto their website, Bol Radio, and like their post and do a decent comment. You know, not just wah. Let's put some decent comments on there, which a lot of people have been doing, and really get people thinking and knowing that how interested everybody is in this live broadcast is going to be wonderful. So yesterday's talk, beautifully, it was really, again, in segments, really divided into sort of 3 segments. The first segment was carrying on about the self-actualization. And if you remember from the previous day, Sufi Master said there were 3 types of transcendence, of the ego, the spirit, and the spiritual transcendence, and the self-transcendence. So yesterday was covering the self-transcendence, and that's how it started. And, how deep it went, how incredible it was. And then the final segment was about modesty, wasn't it? The importance of modesty and the fact that modesty is not just about dress, which is probably the first thing that springs to people's minds, especially from religious point of view. If you spoke about modesty, they would just think about the clothing. But Sufi Master went very deep into exactly what it means, modesty. And that was sandwiched, really, and the middle segment was extremely powerful. And I hope every female had their notebooks out and they listened very carefully to that piece of advice that came sandwiched in between these 2 main topics. It was just a 10-minute segment, but wow, it was very powerful. And we're going to invite Antara from Bangladesh in a little while to hopefully give her views as a woman, how helpful that was and how empowering that was for women to say that it's about you, you come first. You weren't born here to wash dishes and to wait hand and foot on men, to breed continuously children. You have an importance. You weren't created for this by God. There's an extremely important role that you have as an individual in this world, as important as a man. So we're going to discuss that a little bit later. So that it was just wonderful last night. So we're going to start to talk about the self first, that very first topic. And Sufi Masters first started to talk about succor. Yes. Succor, and the true meaning of it, gaining control, means to gain control. And whether that's the example given, sky, land or sea, that we have the potential to gain access, the potential is there to gain access to the skies. And obviously Sufi Master's not talking about this this blue sky, this lower level of sky where it's not talking about flying in that sky. But we have the potential of this transcendence after the awakening of the heart and the very important role of purifying the lower self that was again hammered home yesterday evening. Very, very important. And that's where the practicality comes, isn't it? It's no good just taking
the initiation of the heart, as Sufi Master mentioned yesterday, how painful that was, and very upsetting when Sufi Master speaks like that. But all those hundreds of thousands of people that took the activation of the heart from His Divine Eminence Gohar Shahi felt that mammoth ocean of love. Allahu was chanting in their hearts, and they thought that was enough for them. They just took that and never to be seen again, but they didn't want to take it any further. Possibly effort-wise, it takes a lot more effort to work on the lower self. Exactly. But the rewards are there. As Sufi Master says, gaining control of the sea, the land, the skies. And once we have dug out that treasure that's within us. So it is a very first step, as in the first and second lesson, Spiritual Master explained about that first thing first. You need to embark on the journey, which is spiritual journey. But in order to embark on that journey, after the Spiritual Master grant you the permission to stay with the God, of course, permission to initiate your heart, that's just the entry, right? That's you're starting on that first step, but you are starting it for a reason. And unless you are focusing on your real objective to attain the love of God, nearness of God, which is a step-by-step process, then you're pretty much basically like giving up on just very first step altogether. But the most important thing, as Spiritual Master explained and emphasized so many times, is like the hardest of everything is to purify your lower self. And once you have done that part, rest of the stuff is so easy. And that's why in the old age, in the past or so, like the saints used to spend ages and ages, right? 12 years, 40 years, and only after that the lower self was purified. Here things are made a lot easier for you by His Eminence Gohar Shahi, that you straight away you are granted the permissions even before asking you to cleanse everything and to be worthy on getting the name from the spiritual guide itself. So many things are made easy for us. But the main thing is that once the process is starting, you need to stick with the priority that, I have started this and I need to work with my Spiritual Master under his guidance on my bad aspects, bad sides, negate the lower self in order to go higher realms. And the beautiful examples were given of like Quranic verse, right? As you said, that we have a power to control and gain control of everything that exists between skies and land. And the great poet, mystic poet in the East, he talked about this in his poetry as well so many times, and which says that खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद ये पूछे बता तेरी रज़ा क्या है, which literally means that you take yourself to a level that you have so many destinations in front of you. At that moment, God is going to ask like, okay, my dear, where do you want to head? Which direction you want to head? So that's what this poetry is talking about. We keep reading the Quranic verses without concentrating on the real meaning. We keep reading this poetry without really understanding what is this the hidden meaning, or what is the lesson trying to explain, which poet is trying to explain to us, in fact. So that's where I think Spiritual Master also used this wonderful term of like perks of spirituality, right? So these are all the perks of spirituality. But unless you purify your lower self, after the purification, of course, there are 4 similar exact individuals that come out, in fact, which is 99% same as you. Only difference Spiritual Master explained is the shape of the eye, right? Chiseled versus round eyes. Otherwise, if anyone comes around it without realizing this difference, they will simply see that this is you sitting there, right? But the point is that unless you have purified your lower self, you will not be able to open that box and the treasures inside you, which are these 4 personalities which are hidden inside you as well, of course. So very important. And I think a reminder was given with the example of Rabia Basri as well, right? So this is
we need to understand when we hear from all these old stories and past stories about the saints, their greatness, etc. Why did she give up on the donkey when the donkey died? The reason is because she was spiritually capable. Yes. And that's why the reason why she said, okay, I don't care. In fact, actually, exactly. Yep. So the thing is that, okay, what is the difference between of her state versus what our state is? We need to get to that state. And in order to get to that state, there is a process. There is a step-by-step process we have to follow, of course. So that was beautiful example. And it was, yeah. And the encouragement for us, and just giving us that powerful knowledge and that hope that one day we can achieve this. Everybody, exactly, men, women, we all have that same potential of going on these journeys. And you know, exactly as Sheikh what you said, if you close your eyes and you're one of those four beings can leave the body and travel wherever in the globe, and then beyond the globe to any planet. I mean, why would you be upset that you couldn't be taken to a physical place where anybody can venture to? That makes complete sense. And if people would think, that was another very important point, they would say that this person is being heedless. And Sufi Master emphasized that point, that there is no heedlessness in Sufism. It doesn't apply to the spiritual, people who are high up on that spiritual path, and the heedlessness. So that was incredible for us. And talking about the skies as well, that was another beautiful bit of knowledge for us, a bit of extra knowledge, as the skies change in color as they go up on the higher realms, blue and yellow and red. And we get God gives us a little taste of that every evening, a little teaser for us in the sunset, where we can see all the different colors at the same time in the sky as the sun is setting. So that's, you know, these are all secrets. And Sufi Master gave us a secret about the secrets. Exactly. He gave us the secret of how a Sufi knows the secrets. And that's all to do with the inner souls. Once that the secret soul in is Siri. Siri, yes. Siri. When Siri is enlightened, the secret. What the secret is the what the Sufi Master knows beyond the books, beyond the bookish knowledge, and this is only achieved through the enlightenment of Siri, and also hidden. How could you see what's not seen? How could you know what's not known? That's from the hidden. Exactly. The hidden soul. Hidden soul. That's beautiful. But at the main, I think another important point which was reminded to us, that the period is very, very short to achieve this, right? So that spiritual master reminded us that the chance of getting to this path and opening your prayers is literally you have 40 years, but the process only kicks in when you are 15 years old. So within this period, you only have 25 years in order to unlock all these things and gain that status basically, and open up your prayers. And all these signs are all there actually in the form of sunset, as you mentioned. And spiritual master also said that, okay, look at how much we talk about, we are the greatest creature of God, and we are the supreme being, etc. But we have created something such as iPhone, which has ability to multitask. Yes. But we don't realize that how much capable we have, or capacity, or how capable we are in order to multitask. And only those things which are inside us, those hidden treasures are opened up and locked are opened up. These beings will come out and the multitasking process will start. Otherwise, in our case, what happens is, if I'm concentrating on something, somebody tries to ask me something, I will say, hold on, let me just finish this. I will take your... So we are single tasked at one point in time, until and unless we obviously take control of the things and treasures hidden inside us, right? So this is, beyond the, if people are lucky enough to have that knowledge, which they do, that you have to purify your lower self, you have to negate negative energy, but then that's it. Then
what happens after that? What is the potential of the lower self? How powerful it can be for the good is not shown. Is not shared widely at all. But we're just listening to this. We're sitting back in our chairs, on social medias, and we're on online, and we're given this knowledge. It's incredible, isn't it? The things that we learned yesterday, and I don't know if anybody else had heard before about why the head is prostrated. That was another very wonderful. These are more secrets that are coming out, and Sufi Master promised that this course would be way above and beyond exactly any of the previous courses. And this is all to do with Anna, the soul in the head, the higher self. And this is why the head is prostrated during prayers. Exactly. I think it goes back to that. I remember spiritual master saying himself that, okay, person need to have a bit of inquisitive mind, right? So if you have inquisitive mind, then you will start thinking logically that, okay, if I'm doing it, then there needs to be some reason. And if God is asking to, in Islam, to pray 5 times a day, the reminder is given to you 5 times a day as a sign. But the thing is that we've continued doing this thing for throughout the years, in fact, without even thinking once that, okay, why it's only head. Yes. And spiritual master said that it could have been any other organ, any other body part of us, right? So it could have been through heart or leg or anything else, in fact. But why specifically the head? Because that head is the gateway effectively to establish your connection and to be able to see the God itself. So each soul has its own specific purpose, and hence the name is representing the reach it provides, as you said, that Siri or secret, and then there is a top secret one in a way, in fact, actually, which gives you extra beyond that secretive knowledge if you want to gain access to that knowledge, in fact. So that you need to activate and enable that and polish that particular soul in order to have top secret knowledge revealed on you, of course. Yeah. So each soul has its own purpose. It's not like, okay, God has put something without any reason. No, without any reason. Of course, and exactly. Yeah. The hidden, once that's enlightened, you can find where God dwells. You can sit with God once that's been enlightened. I mean, this is how high we can travel on spirituality. It's absolutely incredible. And we're going to invite now Antara from Bangladesh back to our prelude show. She's been with us before. She spoke wonderfully previously, so we wanted to invite her back. Goshi Marhaba, Antara. Goshi Marhaba. Thank you so much for inviting me again and inviting me to this platform to share my views on Women Sufi course. I'm really very grateful. Before I couldn't finish my speech as internet was really slow. Yes, sounds really good today. Thank you so much. No, it's good. You're more than welcome. So we've covered the first segment, which was about the self. And now, before we talk about the modesty, which was the ending of yesterday's speech, in between there was a very, very important message for womankind. It was incredible, incredibly powerful by Sufi Master about courage, about how important it is for, put me first. This is what it is, isn't it? We were all created with the same potential, same souls, the same purpose. We should all have the same dignity and respect and freedom as everybody, man or woman. So that was incredible. So we really want to discuss that middle segment that Sufi Master shared with us about the purpose, isn't it? That was more about the purpose and the potential of all women. How did you feel as a woman listening to that yesterday, Antara? Yesterday's lecture was really wonderful. Like if we talk about the self-transcendence that you and Wajid uncle just discussed, it's actually really
really, really wonderful. Yeah, I didn't know about this. And Tara, please, we have about 5 or 10 minutes left. I'll repeat it again. We've covered the self. We've done the section of self. Now we're going to talk about, there was a middle segment where Sufi Master gave some firm instruction and some critical advice for women about how they should put themselves. This is very important. Why they should put themselves first. The reason why they're here. The reason why they're here is not to cook for men, clean up for men, to make babies, and to sit in the background. They have an important role in society, and it was very important. So can we please discuss about that middle segment from yesterday? Because we've already spoken about the self. Yeah, what do you think about the middle section? What do you think about that message from Sufi Master? Yes, it's really wonderful that in spirituality there is no discrimination. Like if man can spiritually enhance himself and enlighten his souls and talk to Allah Subhanahu wa Taala and go beyond that and do everything, then women can also do it as well. Women have the same 7 souls that can be enlightened through Zikr Qalb or spiritual heart, enlightening the spiritual heart. There is no discrimination. This is the most wonderful part of spirituality, I think, and I think this part actually attracted me towards Sufism. I have heard all of my life that woman can't do this, woman can't do that, she should get married, she can't do anything. She should, yesterday Saidi mentioned that you are not a baby producing machine. Yes. He mentioned that. But in our society, women are treated like that way, that we are only baby producing machine, or we are only cooking machines. We have to just cook and wash the dishes. But in spirituality, you have the equality. If you want to gain yourself, regain yourself, you can enlighten your souls through zikr that Saidi has mentioned already, and you can also get the same position in spirituality that men has already. Yes. So it's really wonderful. It's really wonderful, and he actually talked about also modesty, which explained a lot about how should women carry themselves. It's not about only the appearance; it's also about the speaking and the thought process also. Yes. The quote I really liked about yesterday's the definition of modesty is that modesty is something that you be confident without being rude. Yes. That means women are allowed to be confident. Sometimes confident women are not encouraged in our society, that women should be silent, women should not talk more, they should talk less and all that thing. But if confidence is also encouraged, you can be confident without being rude, and it's wonderful. I love the 3 definitions of modesty. All 3 of them actually enhanced me a lot inside, that yes, I can do something, I can spiritually enhance myself and be in a position that men are in. It's not only about men, it's also about women that who actually want to enlighten themselves. So if you have that courage, and if you have that desire that yes, I want to be a Sufi, I want to be enlightened, then this is the platform that you can use. You can enlighten your soul, you can enlighten your heart, and love God. Like Saidi yesterday mentioned about Rabia al-Basri. Like she actually loved God. She was not about the Jannat and the Jahannam thing. Like she was not towards Jannat, or she was not in fear of Jahannam. She was actually in love with God. So we should practice spirituality to gain love and to get love from Allah Subhanahu wa Taala. That we have that potential, that we can have that knowledge also. As Saidi mentioned, that men have 7 souls and women also have 7 souls. So if you enlighten that 7 souls, you can do anything like men can do. There is no difference in between men and women. So I really liked this topic yesterday. It was wonderful, and some powerful lines as, do whatever you have to do. You can live within your family, bring up your family in a responsible way. Do whatever you want to do and be with whoever you want to be. But as soon as somebody wants to deprive you of your rights, this is the difference, isn't it?
none of our rights should be deprived of, especially the rights to love God, to be connected to God, our rights to walk on the spiritual path. If somebody is depriving you of those, then they have to go. I want to add something that Saidi yesterday mentioned. I'm sorry, I interrupt. I'm sorry. I'm really sorry. Saidi has mentioned about yesterday that in our generation, people are towards people. Like if you want to be in a relationship, people always think that you can be in a relationship with a human being. But think about that. If you are in a relationship with God, that would be how much wonderful that would be. Yes. He will be in love with you, and you will be totally in love with him. Nothing can be more divine, and nothing can be more powerful than that. Oh, nothing can be more loyal, is it? This was mentioned as well. There's no loyalty in human relationships. At the end of the day, there will be. You will get basically a lesson. You will learn your lesson, you will learn your lesson. Exactly. But with God, then that's the only true relationship, the only true loyal relationship. Wonderful point. Thank you very much for that. That was brilliant. So, and modesty-wise, as you said, the 3 points: the conduct, the speech. Oh yes, that's the appearance. So there's 3 parts to modesty that I'm sure a lot of us never really thought about. And the Sufi master is always studying human behavior, and he actually said that after his long path on spirituality, he'd come to the conclusion that modesty was freedom from your vanity. Vanity, yes. Freedom from your vanity. This was the exact line. And it just went beyond, didn't it? It went beyond just clothing. And as you quite rightly said, modesty in our speech, modesty in our conduct. We can, be confident, but don't be boastful. Bossy, Don't be bossy. Don't be rude. But most certainly, women should have confidence. But and I'm going to read all of those. They were wonderful. They were points. fantastic. Exactly. Smart without being boastful. A leader without pride. Beautiful without being vain. And self-belief, but while still being open to growth. That was incredible. So have that self-belief, but still have that little room for growth. That's incredible. And helpful without looking down on others. That was wonderful. Being helpful to people, but we should never look down on anybody that we're more superior than them. And as Antara, it's all help for us, isn't it? This is not just for the sake of it. And this is not just, and this goes beyond just spirituality. This is entwining our social aspects of our lives as well. It's very important, isn't it? That's really true. Actually, it's not the lectures of the Women Sufi course is not totally about spirituality. It is also enhancing our social life. It's also helping us to know better that how can we socialize in a better way, so that we don't hurt anyone and our nerves is under control. And if we don't hurt anyone, then it's very beneficial for us and for our social gatherings and all that. Not hurting anyone, being confident, and being don't being rude. And there is a margin between everything. If you don't cross that margin line, you are okay. And this is actually the teaching of Sayyidi Younus AlGohar that actually attracts people. Spirituality, he is gathering all the information and presenting it in a way that we can actually relate to our daily life. We can relate every topic and every example with our daily life. And it's really very understandable, because if you read a book, if I go and read a book on spirituality, there would be a lot of information, but it would be hard for me to process all those information, because I can't relate those things with myself. So when Saidi speaks about everything, and he gives wonderful examples, like in a second you can relate it with your daily life. Like yesterday's, like Wajid uncle mentioned about the multitasking example, iPhone's multitasking example. It was really wonderful that a phone can do a multitasking. So we are human beings. Why can't we do multitasking?
We actually don't know what is actually hidden in ourselves. That's why we are not able to multitask. If we know what is hidden in ourselves, then we will be able to multitask, and we will be able to love God beyond anything else. That's actually wonderful, really wonderful. And I think, talking about the character we touched upon it earlier, right? So spiritual master also reminded us that every religion and every faith has a innate character, right? And character for prophet is in Islam is the modesty, his modest character. Yes. Because of that modest character, in fact, the Islam spread so rapidly because of his character, because people were basically, they were so surprised that in this day and age, someone can have this type of character. His character was representing the faith that he was trying to preach about. And then, of course, that was all about social interaction again. That, okay, whether it is treatment with his wife, treatment with his daughter, treatment with his friends, the family, or outside family, in fact, as a normal human being, whether it's people of the same faith or having other faiths, in fact, but his way of treatment to them, in fact. Each of those interactions are also part of our own day-to-day interaction as well, right? Spiritual master gave beautiful examples of like when he moved to UK and then went the next day to open the bank account, right? So these are the type of things that, okay, with the culture, with the custom, you don't really have a sense of modesty in those terms, in terms of having this gratitude of while saying someone thank you, how to say properly, saying someone sorry, how to say it properly. All of these things count all together in the three aspects we already touched upon, which is your speech, your conduct, and the third one is your appearance. Yes. All those three things are representing your overall character, yeah. Yes, Goshima Sufi Master, yes, this was incredible. Modesty is freedom from your vanity. This was a wonderful summary of exactly what modesty is. And thank you so much for giving us this breakdown, the three parts of modesty that was very easily digested by everybody. And I hope everybody is going to put into practice modesty. It's very, very, very important, not just about dress, but through our speech, through our conduct, to be always modest. So thank you very much for that. And now I'm going to emphasize as well to everybody, I'm sure everybody understands now that this is all advice, isn't it? And Sufi Master was giving references from the Quran. As far as dress code goes, this is what it says in the Quran. Your choice if you want to adopt that or you don't want to. And nobody was being turned against anybody else. Yeah. Sufi Master not turning anybody against their family, against their children, against their parents. It was more about turning us towards God, not turning away from each other, turning towards God. And the choice is yours. If you want to stick on those mundane relationships that are going to end soon, they'll end one day. Everything will end one day. Yeah. Let's not forget this. Spend your entire life looking after your kids, years and years. And then once they get old enough, they're out the door. Then they're not going to think about you twice. They're gone. And then you're already well into your 60s. And now you're going to start thinking about spirituality. Now I've got time for you. Too late, yeah. No, it doesn't work like that. Yeah. The time is now. And as Sufi Master says, ladies, women, you wasn't created to be servants. You wasn't created just to put all your spiritual progress and your connection to God on hold for others. You have to put yourself first. Be strong and be courageous. I'm going to emphasize those as well because that was very, very important. And I think we are at the end of it. Antara, thank you very much for joining us from Bangladesh there. Thank you so much. And you're more than welcome to come back again over this. We're hoping very long Women's Sufi course. We're hoping it's going to be for eternity. It's absolutely wonderful listening to these beautiful secrets that are being given to us on a daily basis. So please enjoy the rest of the evening and we'll see you again soon. God Hafiz. God Hafiz. God Hafiz.
So that was day 4, yes. lesson 4 of day 5. Mm-hmm. We've got to get that completely right. And we're going to be enjoying again, God willing, another wonderful lesson today. And congratulations once again to those joining. I was mentioning earlier that Sufi Master Younus AlGohar has been invited on to a live discussion on Bol Radio in Australia. It's an Australian radio station called Bol Radio, and it will be live this Friday. We're going to confirm the time because there are different time zones in Australia. We're not sure exactly what the time is, but that's going to be wonderful for this week. And thank you very much, Sheikh. Thank you. And as always, stay safe, stay tuned, and God Hafiz.
خواتین و حضرات، آپ سب کو ہم ڈیلی پلس پہ خوش آمدید کہنا چاہتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ عبدالحسیب بھائی اور تنویر انکل بھی ہیں، اور ہم نے آج کوشش کرنی ہے کہ جو کل وومن صوفی کورس کا 4th لیسن تھا، 5واں دن تھا، اس کے اوپر ہم نے تھوڑا سا مطلب تبصرہ کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ کل جو بات ہوئی تھی اس میں کیا بتایا گیا تھا۔ اور کل سیدی یونس الگوہر نے جو سمجھایا، ایک مثال سے سٹارٹ کیا کہ جس طرح جب رابعہ البصری جب وہ حج کے لیے جا رہی تھیں تو راستے میں ان کا جب گدھا مر گیا تو ان کا ریاکشن آپ نوٹ کریں کہ ان کا ریاکشن ان کے گدھے کے مرنے کے اوپر یہ تھا کہ اگر گدھا مر گیا تو انہوں نے اللہ سے کہا کہ اگر گدھا مر گیا تو ٹھیک ہے، میں بھی نہیں آ رہی پھر۔ تو اس کے بعد جو ہوا سو ہوا، سب جانتے ہیں۔ لیکن اس طرح کا ریاکشن کیوں ہوا؟ مطلب ہم تو یہ سوچتے ہیں نا کہ اگر ہم کعبہ نہیں پہنچیں گے، حج نہیں کر پائیں گے، then that's the end of the world۔ لیکن ان کا اس طرح کا ریاکشن کیوں تھا؟ تو سیدی نے فرمایا کہ ان کا ریاکشن اس لیے اس طرح کا تھا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر میں جسمانی طور پر بھی نہیں پہنچ پائی تو میں روحانی طور پر پہنچ جاؤں گی۔ تو یہ مطلب آج تو کوئی بھی اس طرح نہ سوچتا ہے، نہ وہ اس میں اس طرح کی کانفیڈنس آ سکتی ہے۔ ایک مثال یہ بھی تھی کہ جس طرح جب لاک ڈاؤن ہوتا ہے تو لاک ڈاؤن میں کئی لوگ، بہت سے لوگوں میں، پوری دنیا میں لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ لوگوں کی جابس چلی گئیں، گھر میں ان کو رکنا تھا، اب ظاہر ہے کھانا پینا یہ سب چیزیں ان کو وہ کہاں سے لائیں گے؟ تو کافی بہت ہی زیادہ مشکل وقت سے گزرے۔ تو ایک تو یہ اس طرح کے ٹائپ کے لوگ ہوئے جو بہت مشکل سے گزرے۔ لیکن پھر ایک اور ٹائپ تھا لوگوں کا جو مطلب بلینئر، ملینئر، جو اچھے خاصے ان کے پاس پیسے ہوں گے، تو ان کو تو کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ لاک ڈاؤن ہو یا نہ ہو، وہ گھر پہ بیٹھ کے آرڈر کر کے ان کا کام چلتا رہے گا۔ دے وونٹ بی انڈر اینی اسٹریس۔ ان کے اوپر کوئی مطلب دباؤ نہیں ہوگا کہ اب کہاں سے ہم نے کھانا ہے، کہاں سے پیسے آئیں گے نہیں آئیں گے، کیونکہ ان کے پاس رکھے ہوئے ان کو اس چیز کی مطلب پریشانی نہیں ہوگی بالکل۔ لیکن یہ تو اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دو الگ طرح کے لوگ ہیں۔ تو اسی طرح جب مطلب جو یہ ایک مثال دی رابعہ بصری کی، تو آج جو ہماری خواتین ہیں، آج جو ہمارے مرد بھی ہیں، آج ہم اس طرح کی مطلب سوچ کیوں نہیں رکھ سکتے کہ اگر ہم حج نہیں کر پائیں گے، اگر جسمانی طور پر ہم نہیں جا پائیں گے، تو ایسا کوئی اس کا متبادل ہو کہ ہم روحانی طور پر اتنے قابل ہو جائیں کہ ہم مطلب مکہ یا مدینہ پہنچ جائیں اور ہمارا جسم بھی وہاں نہ جائے۔ تو یہ ایک بہت زبردست پوائنٹ تھا، اگر آپ اس کے اوپر بالکل بہت ہی کرنا چاہیں۔ بے شک بہت ہی اہم۔ اصل میں تو ہر نقطہ ہی جو سیدی یونس الگوہر کورس کے ذریعے، اپنے خطاب کے ذریعے جو بھی ہمیں نصیحت فرماتے ہیں، جو واعظ فرما رہے ہیں آپ، وہ بہت ہی اہم ہوتا ہے اپنی خود۔ لیکن خاص طور سے جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ جو رابعہ بصریہ علیہ رحمہ کا جو واقعہ ہے، کہ اس میں ہمیں سیکھنے کے لیے جو سیدی نے اس کو بیان کیا ہے، تو سیدی نے ہمیں یہ احساس دلایا ہے، جو خود شناسی کا، سیلف ایکچولائزیشن کا جو ٹاپک تھا، اس میں یہی یعنی آپ نے زور دیا کہ جو رب نے ہر انسان کے اندر، اور جیسا کہ سرکار کا فرمان ذیشان ہے کہ چاہے وہ کسی کا بھی بیٹا، چاہے وہ کافر کا ہی بیٹا، بے دین کا ہی بیٹا کیوں نہ ہو یا بچہ کیوں نہ ہو، وہ ولایت کا راز لے کے آیا ہے۔ بالکل۔ تو جو اللہ نے انسان میں جو پوٹینشل رکھا ہے، جو صلاحیت رکھی ہے، اس کو کھوج لینا، اس کو ڈھونڈ لینا اور اس کو اس قابل بنا لینا، وہ ہے اصل یعنی انسانیت، انسان ہونے کا کمال۔ ادروائز تو جیسے کہی گئی بات کہ فرشتے سے بہتر ہے انسان ہونا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ تو بات وہ ہے کہ وہ صحیح محنت اور صحیح جگہ پر وہ ہو، اور پھر یعنی اپنے آپ کو اس قابل بنا لیا جائے۔ تو یعنی یہ ایک جس طرح ہم بات کرتے ہیں کہ خود انحصاری کی بات کرتے ہیں کہ بھئی سیلف سفیشینٹ ہونا چاہیے، انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، کسی پر آپ جو ہے وہ تکیہ کرنے والے نہ ہوں، انحصار کرنے والے نہ ہوں۔ تو یہی تو وہ آزادی ہے جو آپ کو تمام شکل سے، تمام قسم کی جو بیڑیاں لگی ہوئی ہیں، ان بیڑیوں سے آزاد کر کے بندے اور رب کے درمیان جو ہے وہ ایسا تعلق بنا دیتی ہے اس تعلیم کے ذریعے
اس جو روحانی فیض جو دیا جا رہا ہے سرکار گوہر شاہی کے در سے، اس کے ذریعے یہ خود انحصاری، یہ سیلف سفیشنسی اور یہ انڈیپینڈنٹ ہونا، بالکل آزاد ہونا اور اپنے رب سے یعنی تعلق میں آ جانا، یہ کمالات ہیں، یہ اس کے انعامات ہیں سرکار گوہر شاہی کے پوری انسانیت کے لیے. بالکل. تو سیلف ایکچوائلائزیشن میں ہم کو یہ ملتا ہے کہ یعنی جو آپ کی جسمانی صلاحیت ہے، آپ کو یہ بھی پتہ ہے آپ کتنا وزن اٹھا سکتے ہیں، کتنا نہیں اٹھا سکتے ہیں، آپ کتنا دن آپ بھوکا رہ سکتے ہیں، کتنی نہیں رہ سکتے ہیں، آپ کتنے گھنٹے جاگ سکتے ہیں، آپ کو اندازہ ہوتا ہے. اسی طرح آپ کے اندر جو روحانی باطنی جو اللہ نے ایک خزانہ رکھا ہے، اس کو ایکسپلور کرنا وہ عام آدمی کو نہیں معلوم ہوتا. عام کیا، جو پڑھے لکھ کے خاص بنے ہوئے ہیں، مذہبی اور دنیاوی جتنی بھی پڑھائی پڑھی ہوئی ہے جن لوگوں نے، انہیں اس چیز کا احساس نہیں ہے. یہ تو خاص الخاص کرم ہے سرکار راریاض گوہر شاہی امام مہدی علیہ السلام کا کہ یہ تعلیمات آپ نے اس طرح عام کی ہیں، اس طرح اس فیض کو عام کیا ہے کہ آج آپ دیکھ لیں کہ ہم جیسے یعنی سرکار نے مجھ جیسے گناہ گار کو بھی جو ہے یعنی ہم نکمے کو بھی اس قابل بنا دیا کہ ہم اس بات پہ نہ ہمیں یہ فیض بھی ملا اور ہم اس فیض کی بابت لوگوں کو دوسروں کو بتا بھی رہے ہیں. بالکل صحیح بات. صحیح کہا آپ نے. تو امین شاید بزی ہو گئی. جو حیا پہ سیدی یونس الگوہر نے کیا تھا کل، جو تذکرہ کی ماڈسٹی کے اوپر. جی ماڈسٹی بہت اہم. اور ماڈسٹی تو کئی رنگ روپ میں آتی ہے. بالکل. کہ ایک آپ کی ایکسٹرنل ماڈسٹی ہوتی ہے اور ایک آپ کی انٹرنل ماڈسٹی ہوتی ہے. واہ. اور کافی اچھا فریز انہوں نے بولا تھا، ماڈسٹی از اے فریڈم فرام وینٹی. وینٹی. واہ واہ. کہ حیا آپ کو آزاد کر دے گی کہ آپ کا وہ جو اپنے آپ پہ زیادہ ہوتا ہے نا، وہ زوم جو ہوتا ہے یا دکھاوا ہوتا ہے. اور تمہیں نہیں پتا میں نے یہ کر دیا، تمہیں نہیں پتا میں یہ ہوں، تمہیں نہیں پتا میں وہ ہوں. اور یہ جب وہ ان ایکسیسو ہوتا ہے کہ مطلب بہت ہی آپ کو اپنی خیالی دنیا میں پتہ نہیں، آپ کو کسی تو شہر کے کسی ملک کے مہاراج بنے ہوئے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ سب سے اچھا میں ہی ہوں. اور اس پہ انہوں نے کہا کہ جیسے اپنے آپ کو چھپانا حیا، مطلب اپنے آپ کو کم بولنا اور اس چیز کو چھپانا، کہ اگر آپ کے پاس کوئی علم آ گیا تو اب آپ یہ نہیں کہ اب اس علم کو لے کے اور کہیں کہ مجھے پتہ ہے بس تم اور اس چیز پہ آپ ایسا کرتے جائیں، یا پھر آپ کو کوئی راز پتہ چل گیا تو آپ کہیں مجھے پتہ ہے تمہیں نہیں پتہ. ایسے بھی ہوتا ہے، یا میری گاڑی نہیں دیکھی ہے، دیکھو بھی دیکھو میری نئی BMW، پھر دیکھ لو اگر نہیں دیکھی. تو ایسے ہی تھوڑا ہوتا ہے، لوگ کچھ زیادہ بڑھا چڑھا کے اپنے آپ کو، کچھ لوگ مٹیریل وے میں زیادہ سمجھتے ہیں اور کچھ انٹرنلی آپ کو. اور یہ اسپرچولیٹی میں بھی آتا ہے کہ جو ہے وہ چپ کر کے، جو تمہیں مل گیا چپ کر کے لے لو اور اپنے راستے سے وابستہ رہو. جی بہت ہی اہم یہ یعنی نقطہ ہے جو سیدی نے ہمیں سمجھایا، جو کل کا ٹاپک تھا مین، کہ ماڈسٹی، حیا، شرم حیا جس کے اوپر بات کی جاتی ہے. اور سیدی نے اس کو جس طرح سے جس طرح اس کو توڑ کر کے، اس کو حصوں میں بانٹ کر کے، یہ کتنے قسم کی ہوتی ہے، کتنے اس کے جو ہے نا وہ پہلو ہیں، جو کہ نارملی تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی حیا سے مراد یہ ہے کہ بس ہماری جو گھر کی عورتیں ہیں وہ پردہ کر لیں اور ہمارے گھر کے مرد جو ہیں وہ کسی قسم کی کوئی ایسی انڈیسنٹ قسم کی ایکٹیویٹی میں نہ ہو، تو بس یہی حیا ہے. لیکن حیا صرف یہیں تک محدود نہیں ہے، بلکہ سیدی نے جس طرح سمجھایا کہ سب سے پہلے تو یہ آپ کے بیہیویئر کی، کنڈکٹ کی، یعنی آپ کے چلن کی، آپ کے برتاؤ کی، کہ آپ کا برتاؤ کیسا ہے، آپ کا چلن کیسا ہے، اس کے اوپر ہونی چاہیے. پھر آپ کی اسپیچ، آپ کی گفتگو، آپ کس طرح سے لوگوں سے بات کرتے ہیں، اس میں حیا کا عنصر شامل ہوتا ہے. اور پھر آپ کا اپیرنس، یعنی جس طرح سے آپ لوگوں میں آپ جلوہ گر ہوتے ہیں، آپ جس طرح سے نظر آتے ہیں، جس طرح سے آپ ظاہر ہوتے ہیں، یہ اپیرنس آپ کا بہت کاؤنٹ کرتا ہے. تو ان تینوں نکات کے اوپر جس طرح سے سیدی نے اس پہ روشنی ڈالی اور اس کو وضاحت، جس طرح آپ کا مخصوص انداز ہے کہ آپ اتنی وضاحت سے ایک بات کو بیان کرتے ہیں کہ کوئی اتنی سی بھی جو ہے نا ایک شک نہیں رہ جاتا اس بات کو سمجھنے میں اور یقین کرنے میں. کہ جیسے اب آپ لے لیں، بیہیویئر کو لے لیں آپ، کہ بھائی آپ نے ویسے تو بظاہر آپ نے حجاب پہنا ہوا ہے، یا بظاہر آپ نے اپنی نگاہیں نیچے رکھی ہوئی ہیں. اگر آپ عورت ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ نے حجاب پہنا ہوا ہے اور آپ نے نگاہیں نیچے کی ہوئی ہیں. آپ مرد ہیں تب بھی آپ ادھر ادھر نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ کے انداز سے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے آپ بہت ہی متکبر ہیں،
آپ کے انداز میں وہ عاجزی اور وہ ایک دوستانہ ایک فیلنگ نہیں آ رہی ہے. آپ کا انداز ایسا ہے, آپ لوگوں سے بات کر رہے ہیں تو اس طرح کر رہے ہیں کہ آپ لگ رہا ہے کہ آپ کوئی جو ہے نا ایک کسی زوم کے اندر مبتلا ہیں کہ بھائی میں تو بہت پڑھا لکھا ہوں, یا میں تو بہت ہی نیک پارسا ہوں, اور یا میں تو بہت پیسے والا ہوں, یا میں بہت جو ہے نا وہ میرے پاس کوئی جو ہے نا اچھی گاڑی ہے, یا میرے پاس مختلف چیزیں جن میں ہم پرائڈ لیتے ہیں. صحیح بات. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر آپ کا بیہیویئر ہی صحیح نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب آپ اندر سے اتنے ہی بے حیا ہیں, چاہے آپ بظاہر کتنے ہی آپ نے اوپر سے لبادہ اڑا ہوا ہو, آپ نے حجاب کیا ہوا ہو, آپ نے داڑھی رکھی ہوئی ہو, ٹوپی لگائی ہوئی ہو, نگاہیں نیچی کی ہوئی ہو, بظاہر لوگوں کو نظر آ رہا ہو کہ دیکھو جی یہ فلانا بندہ کتنا جو ہے وہ شریف ہے, لیکن آپ نے حیا کے عنصر کو سمجھا نہیں. بالکل. اب حیا کا جو بیس بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے الحیا جز من الایمان, بالکل, یعنی ایمان کا ایک یہ حصہ ہے, ایمان کا اٹ از ویری مچ پارٹ اینڈ پارسل آف یور بلیف. یہ دوبارہ دہرائیے, کس نے فرمایا؟ حضور نے. حضور پاک, الحیا یعنی جو اسلام کے رہبر, اسلام کے نبی حضور پاک صلی اللہ. کیونکہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم جو ہے شریعت کو لے کر یا اسلام کے حوالے سے بات نہیں کر رہے, تو یہ دوبارہ دہرا دیجیے. بالکل, یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان حضور ہے, پاک صلی اللہ علیہ الحیا جز من الایمان, کہ حیا جو ہے وہ ایمان کا جز ہے, یعنی یہ ایمان کا حصہ ہے. بالکل اسی طرح سے کہ جس طرح ہم کوئی جب یعنی ایک پروڈکٹ خریدتے ہیں, فار ایگزامپل میں نے آئی فون خریدا تو آئی فون کے ساتھ بیٹری تو آتی ہے نا, یہ تو ایک انڈرسٹوڈ بات ہے. اسی طرح یہ بھی اس کا پارٹ اینڈ پارسل ہے. جس شخص میں ایمان ہوگا, جس کے قلب میں نور ہوگا, یعنی ایمان ناٹ لٹرلی بائی ورڈ آف ماؤتھ اس نے جو ہے نا زبان سے کہہ دیا, نہیں, اس جو زبان سے اس نے کلمہ پڑھا ہے اس کا صدق, اس کا نور بھی اس کے قلب میں موجود ہے, تو پھر اس نور کے اندر ایک پورشن حیا کا بھی ہوتا ہے. بالکل. تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جو لوگ بظاہر یعنی کلمہ پڑھتے ہیں, مذہب کی باتیں کرتے ہیں, بائبل, گیتا, قرآن کی جو ہے وہ جاپ کرتے رہتے ہیں, لیکن بے حیائی کے کاموں میں بھی ملوث ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر وہ نور جو ہے وہ نور ان کے قلب میں نہیں گیا, یعنی ایمان نہیں پہنچا. ایمان جاتا تو ایک پورشن آف حیا بھی اس کے ساتھ جاتا, اور وہ حیا ان سے اکارڈنگلی اسی طرح کا عمل کرواتی. حیا کا مطلب تو بیس مطلب چھپانا ہے نا, کور کرنا کسی کو, یعنی کسی چیز کو نہیں, کور کرنا نہیں ہے, بلکہ حیا سے مراد یعنی ایک لحاظ رکھنا ہے, اپنی حد کا لحاظ رکھنا ہے. ایک حیا میں ہے, یعنی اگر ایک چھوٹا عمر کا جس طرح ایک اسٹوڈنٹ ہے اور ٹیچر ہے, اسٹوڈنٹ اگر اپنے ٹیچر سے, ٹیچر بظاہر ہو سکتا ہے کہ وہ اتنا ویل آف نہ ہو, اسٹوڈنٹ جو ہے وہ بہت امیر ہے, تو کیا وہ امیر ہونے کی وجہ سے اپنے ٹیچر کی عزت نہیں کرے گا, یا اپنے کسی بڑے کی عزت نہیں کرے گا, اپنے پڑوسی کی عزت نہیں کرے گا؟ اگر وہ اسی غرور میں, اسی گھمنڈ میں مبتلا ہے کہ جی میں تو بہت امیر باپ کا بیٹا ہوں, میرے باپ کے اتنے ریسورسز ہیں, اتنے تعلقات ہیں, میں تو کسی کو بھی جو ہے نا وہ نیچے لگا دوں گا, تو ایسا نہیں ہے. یہی اس ایٹیٹیوڈ کے خلاف آپ کو لینا ہے کہ آپ کے پاس طاقت بھی ہے, آپ کے پاس یعنی اختیار بھی ہے, لیکن اس کے باوجود آپ صرف اپنی رب کی ناراضگی کے خوف سے اور اس بات کو غلط جانتے ہیں کہ نہیں, یہ بات انسانیت سے گری ہوئی ہے کہ میں کسی سے بدتمیزی کروں یا میں کسی کو بلا وجہ تھریٹ کروں. تو یہ بات ہے, یعنی جو صوفی کردار میں سیدی جس بات پہ زور دیتے ہیں کہ صوفی کا جو کردار ہے وہ کسی جنت کے لالچ میں نہیں ہوتا, جہنم کے خوف سے نہیں ہوتا, بلکہ وہ اپنے رب کو, اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے, اور پھر اس کے مزاج میں یہ بات پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ بات اتنی گری ہوئی ہے, اتنی چیپ ہے یہ کہ میں ایسا کروں, نہیں ایسا نہیں, یہ اس کے مزاج میں آ جاتی ہے. اب یہ مزاج آنا, جبکہ نفس ناپاک ہے تو وہ تو ہمارے اندر ناپاکی اور شیطانی کاموں کا, یعنی ہمارا تو کلچر وہ ہے کہ جس پہ کہ نیلے پہ دیلا مارنا جو ہے نا وہ سکھایا جاتا ہے ماں باپ کی طرف سے کہ بیٹا اس کی بات کا ایسا منہ توڑ جواب دینا, اینٹ کا جواب پتھر سے دینا, یہ سکھایا جاتا ہے نا ہم کو. لیکن صوفی کردار کے اندر یہ ہوتا ہے کہ تمہیں برداشت والا بننا ہے, تمہیں صبر والا بننا ہے, تمہیں درگزر کرنے والا بننا ہے, کیونکہ تمہارے رب کا یہ چلن ہے, تمہارے رب کا یہ انداز ہے, تمہارے نبی کا یہ انداز ہے, تمہارے مرشد کا یہ انداز ہے, تو تم اس کی محبت میں پھر ویسے ہی اس کے رنگ میں رنگو نا. یہ بات سمجھائی جا رہی ہے. لیکن اندر یہ مزاج میں کیسے آئے گی؟ جب نفس میں طہارت آئے گی, اور نفس میں طہارت کے لیے آپ کے قلب میں نور کا ہونا, اور آپ کے قلب میں نور کا ہونا, اور پھر آپ کی طرف سے جس طرح سیدی نے فرمایا کہ ایک تو میڈیسنل جو ہے وہ طریقہ ہے جو کہ مرشد کی طرف سے اس کی نگاہوں سے نور ملتا ہے,
اور آپ کے قلب میں، آپ کی روح میں، آپ کے نفس پہ جاتا ہے وہ نور، جس سے کہ اس کے اندر پاکی آتی ہے. اور دوسرا پریونٹیو، یعنی آپ نے احتیاط رکھنی ہے کہ ایسی کسی چیز میں اپنے آپ کو روکنا ہے کہ جس سے آپ کو یعنی اکسایا جائے، آپ کو ٹریگر کیا جائے کہ بھائی میں یہ بات غلط کروں. نہیں، آپ نے اپنے برداشت کے لیول کو، اپنے صبر کے لیول کو، اور اپنی یعنی ظرف کو، اور اپنے یعنی درگزر کے یعنی اسکیل کو بڑھانا ہے. یہ یعنی سیدی کرم نوازی فرما رہے ہیں. حیا کے حوالے سے جو بات فرمائی کہ آپ کا برتاؤ صحیح ہونا چاہیے، آپ کی اسپیچ میں، پھر آپ کے انداز بیان میں، آپ کی گفتگو سے یہ نہ لگے کہ آپ کو جو نا کوئی حیا نہیں ہے. اس میں بھی آپ کو حیا رکھنی چاہیے. بظاہر تو بہت اچھے، لیکن اگر کسی کو جس طرح کل مثال دی کہ بھائی یہ ایک میجک ورڈ پلیز جو ہے ہم لوگ کہتے ہیں یہاں پر، تو وہ میجک ورڈ کب بنتا ہے؟ جب اسی انداز سے آپ اس کو کہتے ہیں کہ آپ کے باڈی لینگویج سے، آپ کے ایکسپریشن سے، آپ کے یعنی اظہار سے یہ لگ رہا ہے کہ واقعی آپ جو ہے وہ کسی کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، آپ کسی بات پہ کسی بندے کے شکر گزار ہیں، اور اس کی مہربانی کو یا اس کے اچھے عمل کو آپ تسلیم کرتے ہوئے ایکنالجمنٹ کے طور پر آپ اس سے جو ہے کہہ رہے ہیں، یا کسی سے آپ ریکویسٹ کر رہے ہیں آؤٹ آف دا وے جا کر کے آپ کو کوئی فیور کرے، تو وہ آپ کو جو فیور کر رہا ہے اپنے اس سے، جو کہ بظاہر وہ اس کا پابند نہیں ہے، لیکن اگر وہ فیور کر رہا ہے تو آپ اس کو ایکنالج کر رہے ہیں کہ پلیز آپ میرے لیے یہ کام کریے، یا پلیز آپ ایسا کیجیے. تو یہ بات، اگر وہ پلیز کے بعد جس طرح بات اوئے پلیز یہ کرو، تو یہ تو پھر بہت ہی اس کا یعنی ایک لفظ کہا جا رہا ہے اور عمل دکھا کیا رہا ہے، تو یہ اس کے بالکل ایک یعنی کانٹراڈکٹنگ، یعنی اس کے بالکل ضد میں یہ بات ہو جائے گی. صحیح بات. امین. آج ہمارے ساتھ شبنم فروغ بھی ہے پاکستان سے، تو ہم چاہیں گے ان کو لائیو لیں اور ان سے بھی تھوڑا اس معاملے میں پوچھیں کہ حیا کا جو درس دیا صوفی ماسٹر یونس گوہر نے کل سب کو، تو ان پہ ان کے کیا اس پہ کامنٹس اور ریمارکس ہیں. جی گوشے مرحبا. جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی we'll connect to her again. کل ایک یہ بھی سیدی نے مثال دی تھی، جب اب جس طرح یہ بھی ہیں کچھ لوگ ہیں جو ٹائپ کر رہے ہیں، ایک یہ بھی مثال دی کہ جب ہم یہ سوچتے ہیں، ایک سب سے پہلے ہم نے راویہ بصری کی مثال سنی، اور پھر کمپیریٹیو ایک ویو بھی ہم نے دیکھا، لیکن پھر اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ یہ مطلب ہم کس طرح اللہ سے بات کر سکتے ہیں، ہم تو انسان ہیں، اگر ہم بات کریں گے تو نماز میں ہم بات کریں گے، یا اس طرح کی باتیں سوچتے ہیں. لیکن پھر ایک مثال دی اور یہ ایک بات بتائی کہ یہ ہم سب سنتے ہیں نا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، انسان سب سے بہترین اللہ کی مخلوق ہے. جی. لیکن یہ ہمارے ہاتھ میں جو آئی فون ہے، اب اس کے اوپر ایک مووی چل رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس مووی کے ساتھ ساتھ کسی کو میسج کرنا چاہیں، مووی ابھی بھی چل رہی ہے، آپ نے کسی کو میسج کرنا چاہا، اب آپ کسی کو میسج بھی کر لیں، مووی بھی چل رہی ہے، ملٹی ٹاسکنگ ہو رہی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ گانا سننا چاہیں، مووی بھی چلتی رہے گی، آپ ٹیکسٹ بھی کرتے رہیں گے، گانا بھی چلتا رہے گا. اب آپ یوٹیوب کھولنا چاہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ یوٹیوب کھول لیں اور پھر ٹیکسٹ کرتے رہیں. تو جب یہ ایک ہمارے ہاتھ میں ایک کھلونا، اس کے اندر اگر ہم ملٹی ٹاسک کر سکتے ہیں، تو ہم ایک انسان ہونے کے ناطے، ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہم ملٹی ٹاسک کیوں نہیں کر سکتے؟ فرمایا کہ یہ جو روحانیت کا علم ہے، یہ جو تصوف کا علم ہے، یہ ایسا علم ہے کہ اگر ابھی آپ کراچی میں بیٹھ کے کسی سے بات کر رہے ہیں تو آپ کراچی میں ہی بیٹھ کے کسی سے بات کر رہے ہیں. اگر آپ لاہور میں بیٹھ کے کسی سے بات کر رہے ہیں تو آپ لاہور میں ہی بیٹھے ہیں. لیکن تصوف اپنانے کے بعد، روحانیت اپنانے کے بعد، عمل پیرا ہونے کے بعد، جب آپ روحانی بن جائیں گے تو اس کے بعد ہو سکتا ہے آپ کراچی میں کسی سے بات کر رہے ہوں، لیکن اسی وقت آپ اللہ سے بھی بات کر رہے ہوں. بالکل ہو سکتا ہے کہ آپ لاہور میں بیٹھے ہوں، کسی سے آپ بات کر رہے ہوں، یا آپ کام پر ہوں، آپ کھانا کھا رہے ہوں، لیکن اسی وقت ہو سکتا ہے کہ آپ حج کر رہے ہوں، آپ کی اندر کی چیزیں کعبہ چلی گئی، وہ طواف میں لگ گئیں، اور آپ تو لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ تو مطلب کسی کیفے میں بیٹھ کے کافی پی رہے ہیں. یہ تصوف کی تعلیم ہے، اور یہ بالکل عین احادیث جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، قرآن سے ثابت ہے. اور یہ الرا ٹی وی کے اوپر جتنی بھی
مطلب یہ جو اب سیشنز وومن صوفی کورس سے پہلے چل رہے تھے قرآن مکنون کے، اس میں کتنی آیات جو ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس سے ہمیں تصوف کا علم ملے گا، بالکل اتنے دلائل مل چکے ہیں کہ جس سے واضح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ کہاں کہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تصوف اور یہ جو روحانیت کی بات ہے کہاں کہاں کی ہے. جس طرح جو سب سے پہلا ایڈیشن تھا، جو سب سے پہلا ایپیسوڈ تھا جس میں وہ پوری تشریح فرمائی سورہ فاتحہ کی، جو ایکسپلینیشن تھی وہ آج تک کہیں پہ نہیں سنی ہوگی، اور کسی نے سوچا سمجھا نہیں ہوگا کہ یہ اس میں کتنی حد تک مطلب روحانیت کا عمل دخل ہے اس کو سمجھنے کے لیے. تبھی جتنے بھی ایپیسوڈز ہیں قرآن مکنون کے، ان کو باطنی تفسیر قرآن کہا جاتا ہے. تو اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتا، اگر آپ کو لگتا ہے کہ تصوف صوفیزم یہ مطلب حضور پاک نے کبھی نہیں سکھایا، تو آپ کو چاہیے کہ آپ سوال کریں، نہ کہ پہلے سے ہی آپ جج کر کے اپنے طور کے اوپر آپ کچھ سوچ لیں. تو یہ بہت ایک ضروری چیز ہے. آپ سوال بھیجیں الرا ٹی وی کے اوپر، آپ فیس بک کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر سوال بھیجیں، تو وہاں پہ آپ کے سوال نوٹ ہوں گے، اور جب بھی دوبارہ سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا تو آپ کے سوال بھی پیش کیے جائیں گے. کل سیدی نے گفتگو کے آغاز میں ہی سورہ جاسیہ کی وہ جو آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ تمہارے لیے تسخیر کر دیا گیا ہے، یعنی سخرنا لکم، کہ تمہارے لیے تسخیر کر دیا گیا ہے، تم اس کو یعنی کانکر کر سکتے ہو، تم اس کو حاصل کر سکتے ہو، تمہارے لیے وہ کر دیا گیا ہے. تو پھر آپ یہ بتائیے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ تعلیم جو ہے وہ قرآن سے نہیں ہے، قرآن ہی تو آپ کو انوائٹ کر رہا ہے. اور پھر یہ اس میں اسی آیت میں کہا گیا کہ یہ باتیں، یہ آیت ہم اس لیے بتاتے ہیں سوچنے والوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے. تو اب آپ یہ بتائیے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے، کیا آپ نے اسے فتح کر لیا؟ کیا آپ نے اسے کانکر کر لیا؟ نہیں. کیا وہ آپ کی کمانڈ میں آ گئے ہیں یا آپ کمانڈ رکھتے ہیں اس کے اوپر؟ نہیں. آپ تو صرف یہاں سے کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں بس کہ یہ سورج ہے، یہ چاند ہے، یہ ستارے ہیں، بس آپ ہورائزن کو دیکھ لیتے ہیں اور تو کچھ بھی نہیں. لیکن مومن کو وہ خاصہ دیا گیا ہے، مومن کو وہ جو ایگو ٹرانسنڈنس کی جو بات کی گئی ہے کہ جب آپ کا باطن منور اور طاقتور ہو جاتا ہے، نور سے منور ہو جاتا ہے، تو آپ کے لطیفہ نفس میں یہ کیپیبلٹی، یہ کوالٹی اللہ نے رکھی ہے کہ جب وہ طاقتور ہوتا ہے، منور ہوتا ہے، تو پھر وہ یہاں آپ کا جسم یہاں بیٹھا ہوتا ہے اور آپ کا لطیفہ نفس یہاں سے نکل کر عالم ناسوت میں کہیں بھی جا سکتا ہے. آپ چاہیں کہ مجھے مارس پہ جانا ہے تو وہ یعنی ود ان اے بلنک آف این آئی وہ چلا جاتا ہے، آنکھ جھپکتے میں وہ مارس پہ چلا گیا. وہ مارس تو بہت دور ہے. پھر آپ خانہ کعبہ چلے جاتے ہیں، اسی کے ساتھ آپ خانہ کعبہ میں جا کے آپ جو ہے نا وہ نماز پڑھتے ہیں، طواف کرتے ہیں، اور آپ کا جسم یہاں ہوتا ہے. اور پھر آپ کا اگر قلب منور ہوتا ہے تو قلب کے جسوں کو یہ طاقت اور یہ یعنی یہ کمالیت حاصل ہوتی ہے کہ وہ عالم ملکوت میں چلے جاتے ہیں. تو یہ جب تک آپ تعلیم کو، اس علم کو جب تک آپ سنیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، اور پھر اس کو آزما کر اس سے جب تک اپنے آپ کو آپ یعنی اس کا تجربہ نہیں کریں گے، آپ کو یقین نہیں آئے گا. اور جن لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے انہیں یقین ہوتا ہے. جیسے آپ کی مثال مجھے آپ نے جیسے سمجھایا، مجھے ایک مثال اس پہ قائم ہوتی ہے. جیسے اسٹون ایج کا ایک دور تھا کہ لوگ پتھر کے گھر بناتے تھے، پتھر کے ان کے بسترے ہوتے تھے، پتھر سے ان سے آٹے کو وہ پیستے تھے. بالکل. تو ان کے ذہن میں کب کہاں آیا ہوگا آئی فون ہوگا، ایک گلاس کی اسکرین ہوگی، اس میں بیٹری پڑی ہوگی، چارج کریں گے ساری دنیا سے کنیکٹ کر سکیں گے. تو یہی جو بیسک مسلمان آتے ہیں نا، لائک جن کو صرف مسجد و مدرسے میں گئے ہیں اور اس کے بعد وہ دنیا داری میں لگ گئے ہیں، ان کو پھر انہوں نے فرض ایکسپلور، جن کو مطلب تصوف کی وہ خوشبو میں نہیں سونگنے کو ملی، تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ جو جو ان کور آف اسلام سے زیادہ دور ہوتے ہیں، ان کو یہ ہوتا ہے جب یہ تعلیمات بتائی جاتی ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یار کب یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. لیکن جب اگر آپ وہی بات ہے، اگر ایک چیز اویلیبل ہے، ایسا ممکن ہے، تو جب اس چیز کو جیسے آپ خود آئی فون یوز کریں گے تو آپ کو کوئی موبائل اسمارٹ فون یوز کریں گے، آپ کو حقیقتاً پتہ چل جائے گا اس میں وہ دم ہے کہ جو کہہ رہے ہیں وہی ہے. بس یہ بات ہے کہ آپ کو آزمانے کی بات ہے اس میں، کہ آپ زیادہ ایک قسم پہلے ہی بات پہ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، ایسی بات یہ تو ان ایگزسٹنٹ ہے. اگر ہم باقی چیزوں کے بارے میں ایسا سوچ سکتے ہیں تو آف کورس اسپرچویلٹی از اے واسٹ سبجیکٹ itself.
اگلا پوائنٹ جی I mean وہ شبنم فاروق I don't think she's جی No, I don't think she's being okay ٹھیک ہے. So بلا رہے ہیں نہیں اچھا جی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ if these souls can be nurtured, you can be in the presence of God. There is no concept of heedlessness when they have adapted spirituality. ہاں تو اس پہ یہ اس پوائنٹ پہ ہمیں یہ سمجھ آ رہی ہے کہ جب ان روحوں کو نور سے منور کر دیا جائے گا بالکل تو یہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ سکتے ہیں, ان کی رسائی ادھر تک ہو جائے گی. بالکل. اور دوسری بات یہاں پہ یہ سمجھنے کو آ رہی ہے کہ یہاں پہ غفلت نہیں ہو سکتی. I mean اس پہ ہیڈلسنس مطلب غفلت ہی ہے. بالکل. اور اس پہ جب ہم تصوف کو اور روحانیت کو اپنا لیتے ہیں پھر وہ آپ ایک آگے کا راستہ ہے, نہ رونا ہے نہ ہنسنا ہے, بس وہ آگے ہی جانا ہے آپ نے. بالکل. اور وہ آپ کے لیے وہ کیونکہ آپ نے حبل اللہ پکڑ لیا, آپ نے اللہ کی رسی کو پکڑ لیا اور اللہ اس رسی کو آپ نے پکڑا اور اللہ اپنی طرف آپ کو کھینچ رہا ہے. اور وہ یہی ہے کہ جو اسپرچوالٹی کے تھرو آپ پھر وہ سوے نہیں ہو سکتے, آپ ادھر ادھر نہیں جا سکتے, آپ اسی راہ پہ رہیں. بالکل. جب نور سے یعنی نور جب انسان کے قلب میں آتا ہے تو اس نور سے یعنی وہ جو وزڈم ہے, وہ جو ایک شعور ہے, نور کا جو شعور ہے رب کی طرف سے جو خاص ہوتا ہے, اس سے پھر وہ راہ جو ہے نا آپ کی بالکل روشن ہوتی چلی جاتی ہے. اور آپ جو ہیں وہ کیوریوسٹی میں نہیں, تجسس میں نہیں رہتے, بلکہ آپ کنفارمٹی میں آپ جو ہے نا وہ پروگریس کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں, آپ کہاں پر ہیں. تو یہ جو یقین ہوتا ہے, یہ جو پختہ یقین ہوتا ہے, یہ مرشد کی خاص عنایت ہوتی ہے. اور اس کے لیے وہ اس کا جو سبسٹنس ہے وہ آپ کے قلب میں ہوتا ہے, جو کہ مرشد عطا کرتا ہے, نور کی شکل میں آپ کو جو عطا کرتا ہے. اور پھر یعنی درجہ بدرجہ جس طرح آپ اس رستے پہ آگے آپ کی پروگریس ہو رہی ہوتی ہے, آپ پیش رفت کر رہے ہوتے ہیں, تو اسی طرح آپ کو پتہ چلتا چلا جاتا ہے کہ آپ کہاں پر ہیں اور اب آپ نے کہاں تک جانا ہے. تو یہ بات سمجھنے کی ہے. عام مذہب جو مذہب کا فالوور ہے وہ بظاہر مذہب کو چونکہ اس نے انہیرٹ کیا ہے, اس کو جو ہے وہ چیز ورثے میں ملی ہے, وداؤٹ نو چوائس. اس کو پتہ ہی نہیں بھائی جب میں نے آنکھ کھولی تو میرے ماں باپ کرسچن تھے تو مجھے بھی چرچ جانا پڑتا ہے, میرے ماں باپ جو تھے وہ ہندو تھے تو میں مندر میں جا رہا ہوں, اور ان کے ماں باپ جو تھے وہ مسلمان تھے اس لیے بیچارہ مسجد میں جا رہا ہے. لیکن ناٹ نوئنگ کہ اس کا پرپز کیا ہے. لیکن جب آپ روحانیت میں تصوف کے راستے پہ آتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے یہ جو عبادات کا اور یہ جو کچھ بھی میں کلمہ کلام پڑھتا ہوں اس کا مقصد کیا ہے, میں کسے پانا چاہتا ہوں, کسے راضی کرنا چاہتا ہوں, میں کون ہوں, کہاں سے آیا ہوں, کہاں مجھے جانا ہے. ان تمام سوالوں کے جواب آپ کو صحیح جو جینون روحانی علم ہے, جو تصوف ہے اور مرشد کامل وہ آپ کو بتلاتا ہے. اور پھر آپ بالکل یقین کے ساتھ آپ بڑھ رہے ہوتے ہیں. اسی لیے علامہ اقبال نے یہ بات کہی تھی کہ عام آدمی کی نگاہ جہاں ختم ہوتی ہے مومن کی نگاہ وہاں سے شروع ہوتی ہے. بالکل. تو اب یہ جو لوگ یہاں پر بیٹھ کے ابھی ہماری لائیو چیٹ میں بھی کوئی اس طرح کی اعتراضات کر رہے ہیں, تو میں ان سے یہ اگر یہ سوال کر لوں کہ آپ بتائیے کہ کیا آپ اس آسمان کے پار دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے نا. تو پھر اس کا مطلب یہ کہ پھر آپ وہ مومن نہیں ہیں. آپ کے پاس تو وہی آنکھ ہے جو کافر بھی آسمان پہ دیکھ سکتا ہے, تو آپ بھی آسمان پہ دیکھ سکتے ہیں. تو پھر آپ کے پاس ایمان ہونے کا کون سا آپ کے اندر ایک ترہ امتیاز ہوا, آپ کے پاس کون سی ایک ایکسٹرا کوئی جو ہے نا ایک آرڈنری بات ہو گئی؟ نہیں, آپ میں کوئی ایکسٹرا آرڈنری بات نہیں ہے. بھائی ایک کافر بھی چاند ستاروں کو دیکھ رہا ہے, آپ بھی چاند ستاروں کو دیکھ رہے ہیں, تو پھر اس کا مطلب آپ کے پاس وہ نظر نہیں ہے. لیکن وہ نظر ملتی ہے اس نظر کے لیے جو کہ خاصا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کا, جس کے لیے ابو ہریرہ نے کہا کہ مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے 2 طرح کا علم ملا ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. جس کے لیے حضرت علی کو فرمایا کہ غمت عینے کا یا علی, کہ علی اپنی آنکھیں بند کرو اور اپنے دل سے کلمے کی آواز سنو, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ دلوں کو پڑھوانے والا جو علم ہے, دلوں کو کلمہ پڑھانے والا جو علم ہے, آپ اس علم کو بغیر یعنی ٹرائی کیے آپ اس کو جو ہے رد نہیں کر سکتے. اور اگر آپ کہہ رہے ہیں تو پھر آپ کی مرضی ہے, آپ بندہ اپنی اگر ہر دھرمی میں یا ضد میں اگر آپ کہنا چاہیں تو بھائی آپ کہیں, لیکن دلیل سے, ثبوت سے, علم سے آپ اس کو غلط ثابت نہیں کر سکتے. یہ قرآن کا خاصہ ہے, یہ تعلیمات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے, یہ آپ کی یعنی تعلیمات کا مرکز ہے. یہ تعلیم حضور نے فرمایا کہ جب تک انسان کے بنی آدم تیرے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے, اے بنی آدم, یعنی تمام انسانوں کو مخاطب کر کے, تمام آدم ذات لوگوں کو مخاطب کر کے کہا,
نہ صرف مسلمان بلکہ تمام لوگوں کو جو مذہب والے ہیں یا بے مذہب ہی صحیح، کہ تیرے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر اس کی اصلاح ہو جائے تو پورے وجود کی اصلاح ہو جاتی ہے. تو یہ حدیث آپ اس کا کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ یاد رکھ وہ تیرا قلب ہے. یہ تعلیمات سرکار گوہر شاہی کے در سے مل رہی ہیں کہ قلوب کی اصلاح کیسے ہوتی ہے اور پورے وجود کی اصلاح پھر کیسے ہو جاتی ہے. قلب کس طرح اس کے اندر ایک جو ہے وہ اہم رول ادا کرتا ہے، مرکزی کردار ادا کرتا ہے. اور جن لوگوں کو جب یہ حاصل ہوا ہے تو اب آپ یہ اتنی ساری مثالیں، یہ جو لاکھوں ہزاروں لوگوں جو فیض یافتگان ہیں جن کے زندگیوں میں یہ انقلاب آیا ہے، یہ ان کی موجودگی بتا رہی ہے نا کہ واقعی انہیں سرکار گوہر شاہی کی نگاہ کیمیا سے وہ دولت ملی ہے. تب یہ اپنے ایکسپیرینسز، اپنے تجربات کو، اپنے مشاہدات کو، اپنے محسوسات کو یہاں پر شیئر کر رہے ہیں. بالکل. اور پھر حیا کے لیے کتنی اچھی یعنی سیدی نے مزید یعنی اس کو ایکسپاؤنڈ کیا کہ یعنی سیدی نے فرمایا کہ بینگ کانفیڈنٹ وداؤٹ بینگ روڈ، یعنی کتنا سمجھنے کے لیے ہمیں کتنا آسان کر دیا کہ آپ جو ہے وہ اعتماد تو ہو آپ کے اندر، لیکن اس کے اندر آپ روڈ نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے وہ بڑی ایک طرح سے جو ہے نا ایک گستاخانہ کوئی بے ادبی والی انداز نہ ہو، آپ کا مغرور انداز نہ ہو. آپ سچ بول رہے ہیں. ہاں، آپ کانفیڈنٹ ہیں، آپ کو معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود آپ جو ہے وہ روڈ نہیں ہوں گے آپ. اور پھر فرمایا کہ بینگ اسمارٹ وداؤٹ بینگ بوسٹفل، کہ آپ اسمارٹ تو ہیں، آپ ہوشیار ہیں، سمجھدار ہیں، چالاکی بھی ہے آپ کے اندر، ہوشیاری ہے آپ کے اندر، لیکن اس ہوشیاری کا مطلب یہ نہیں کہ اس ہوشیاری کے اوپر آپ بوسٹفل ہوں کہ جی میں تو ایسا ہوں، بڑی اپنی تعریف کی جو ہے نا آپ جو ہے نا وہ یعنی خود ہی جو ہے وہ اپنے منہ میاں مٹھو بننے والی بات ہو کہ اپنی تعریفیں آپ خود کیے جا رہے ہیں، یا آپ کے اندر یہ احساس تک ہو. نہیں، یہ صوفی کا کردار نہیں ہونا چاہیے. پھر فرمایا کہ بینگ اے لیڈر وداؤٹ پرائڈ، یعنی آپ کے لیڈ تو کر رہے ہیں، آپ لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں، لیکن آپ میں اس بات کا کوئی وہ نہ ہو کہ بھائی میں تو لیڈر بن گیا، میں تو بہت بڑا چودھری بن گیا. نہیں، یہ سب رب کا کرم ہے، یہ تو سرکار کا کرم ہے، یہ تو میرے مرشد کا کرم ہے کہ اس نے جو نا، اور ہم جانتے ہیں ہماری اپنی ہر انسان اپنی یعنی اپنی اس کو جانتا ہے اصلیت کو کہ ہم کیا ہیں، ہم اندر سے کیا ہیں، کیا تھے، یعنی اپنی ہمیں حیثیت کا اندازہ سب کو ہوتا ہے کہ کیا ہماری پہنچ ہے. تو فرمایا کہ بینگ لیڈر وداؤٹ بینگ پرائڈ اینڈ بینگ بیوٹیفل وداؤٹ بینگ وین، بیوٹیفل وداؤٹ بینگ وین، کہ کوئی آپ میں یعنی آپ کے حسین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں پھر کوئی دکھاوا یا کوئی اس طرح کا کوئی زوم یا کوئی اس طرح کا کوئی گھمنڈ نہ ہو آپ کے اندر کہ یہ تو رب، سب کچھ رب کی عطا ہے، تو پھر اس کی عطا پر آپ شکر گزار بنے. آپ ہیونگ سیلف بلیف وائلسٹ اوپن ٹو گروتھ، کتنی پیاری بات ہے. ہیونگ سیلف بلیف کہ آپ میں خود اعتمادی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اس بات کے لیے بھی تیار ہیں کہ اگر کوئی اچھی بات ملتی ہے اور وہ اس میں ایڈ آن کرتی ہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں. وائی ناٹ، کہ یعنی جتنا گڑ ڈالیں اتنا میٹھے والی بات ہے، ایسا نہ ہو. لیکن جو یعنی بہت ہی ریوڈ قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ صرف اس وجہ سے اچھائی کو قبول نہیں کرتے کہ میں حسیب بھائی کو جو ہے نا میں ڈس لائک کرتا ہوں، تو اس لیے اگر یہ اچھی بات بھی کہہ رہے ہیں تو میں اپنے گھمنڈ کی وجہ سے نہیں، میں نہیں مانتا. یہ ہوتا ہے اور سب کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا. ہماری سوسائٹی اسی وجہ سے تو یہ سوسائٹی اتنی گندی ہو چکی ہے. اسی بات یہ سوچنے کی بات ہے نا کہ ہمارے گھروں میں، ہمارے رشتوں میں وہ خلوص، وہ پیار، وہ محبت، وہ لگن، وہ ایک دوسرے کے لیے رکھ رکھاؤ، وہ ایک دوسرے کا لحاظ، مروت، وہ میل ملاپ کیوں نہیں رہا؟ ہر جگہ دیکھا جائے قرآن بھی پڑھا جا رہا ہے، بائبل بھی پڑھی جا رہی ہے، گیتا بھی پڑھی جا رہی ہے، وید بھی پڑھا جا رہا ہے، تلمود بھی پڑھا جا، لیکن تورا بھی پڑھی جا رہی، لیکن انسان تو ویسے کا ویسا ہی بد سے بدتر ہوتا چلا جا رہا ہے. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم ان تعلیمات کا خاصے کو نہیں پا سکے ہیں. اور آج یہ سرکار کا کرم ہے، سیدی یونس الگوہر کی خاص کرم نوازی ہے کہ آپ اتنا زبردست یعنی طریقے سے ہمیں سمجھا کر کے نہ صرف سمجھا رہے ہیں بلکہ وہ فیض بھی دے رہے ہیں، وہ فیض بھی دے رہے ہیں جو قلوب کو، ارواح کو مل رہا ہے، نفوس کو مل رہا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ بتدریج جو ہے لوگوں کو یعنی اس کا اضافہ محسوس ہو رہا ہے، اس کی یعنی ایک پروگریس محسوس ہو رہی ہے کہ کتنا یعنی ایک یہ زبردست. ایک اور پوائنٹ بھی تھا نا کہ اب جس طرح جب اگر کوئی مووی دیکھ رہا ہو، جی اگر کوئی سنیما میں ہو کوئی مووی دیکھ رہا ہو، تو عام طور پر اگر آپ کسی مولوی سے پوچھیں گے جی تو مولوی کہے گا کہ اب یہ غفلت کا شکار ہے. اگر کوئی مطلب اگر کوئی سو رہا ہو تو وہ سمجھیں گے کہ یہ غفلت کا شکار ہے، یہ غفلت میں. تو سمجھائے کہ روحانیت میں، تصوف میں
غفلت کا کوئی کانسیپٹ ہے ہی نہیں، کیونکہ جب آپ علم تصوف سیکھ جاتے ہیں، جب آپ روحانی ہو جاتے ہیں، بن جاتے ہیں، آپ نے اپنے لطائف کو بیدار کر لیا، آپ کی جو سماوی ارواح ہیں ان کو آپ نے بیدار کر لیا، تو اس کے بعد غفلت کا کانسیپٹ کیوں نہیں رہا؟ کیونکہ اس لیے کہ آپ ہو سکتا ہے مووی دیکھ رہے ہوں، لیکن اب آپ کا مولوی تو آپ کو یہ نہیں بتائے گا، نہ کوئی مفتی عالم آپ کو بتائے گا. اب آپ کی آنکھیں تو مووی دیکھ رہی ہیں، آپ کا دماغ ادھر لگا ہے، لیکن آپ نے کبھی سوچا، کبھی آپ نے پوچھا کہ اس کے قلب کا کیا، اس کے جو باقی تمام لطائف ہیں وہ کس طرف رجوع ہیں، ان کا وہ کہاں پہ بزی ہیں، وہ کس چیز میں مشغول ہوئے ہیں. تو یہ کانسیپٹ غفلت کا روحانیت میں، روحانی لوگوں میں اس لیے نہیں ہے کیونکہ جب آپ ان کو بیدار کر لیں، جب آپ کو، اور بیدار کب کریں گے؟ بیدار آپ تبھی کریں گے جب آپ کو یہ علم حاصل ہوگا. بالکل. اور یہی پچھلے جو چند دن گزرے ہیں جس میں سکھایا گیا کہ خود شناسی، ایک تو دماغی، آپ کی جسمانی، آپ کو اپنی صلاحیتوں کا آپ کو پتہ ہو، آپ کو یہ بات معلوم ہو کہ آپ اپنی خود شناسائی کر پائیں کہ میری مطلب جسمانی صلاحیت کیا ہے، میرے جو مینٹل کیپبلٹیز ہیں وہ کیا ہیں. اس کے بعد آپ آگے بڑھیں گے جب آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ میرا جو ایموشنل کیلیبر ہے، میری جو ایموشنل کیپبلٹیز ہیں وہ کیا ہیں، میری فزیکل، میری مینٹل کیپبلٹیز ہیں وہ کیا ہے. اس کے بعد پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ میری اسپرچول کیپبلٹیز کیا ہے، میری روحانی صلاحیت کیا ہے. اور پھر جب آپ اس چیز کی شناسائی حاصل کرنا چاہیں گے، پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کے سینے میں 5 لطائف ہیں، آپ کے سر میں لطیفہ انا ہے، آپ کے اندر لطیفہ نفس بھی موجود ہے. لطیفہ نفس وہ شیطانی جن ہے، وہ شیطانی ایک جرثومہ ہے جس کی وجہ سے آپ بری چیزوں میں لگتے ہیں. آپ کے تمام لطائف ہیں جو اس وقت بیدار نہیں، سارے کے سارے بے ہوش ہیں، ان کو آپ بیدار کریں گے تو ان میں جو اللہ نے خصوصیت صلاحیت رکھی ہے اس کو جب آپ بیدار کریں گے، ان لاک کریں گے، تبھی آپ اس کا ایڈوانٹیج لے پائیں گے، اس سے آپ فائدہ حاصل کر پائیں گے. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بیک ٹو دا بگننگ، کہ راویہ بصری نے جب کہا کہ اگر میں حج نہیں کر پاؤں گی ٹھیک ہے میں نہیں کروں گی، اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ معاملہ کیا وہ کیا، لیکن ان کے اندر یہ کانفیڈنس کہاں سے آیا؟ انہوں نے کیسے کہہ دیا کہ اگر نہیں کر رہی تو ٹھیک ہے میں بھی واپس جاؤں گی، میں بھی ادھر ہی بیٹھی ہوں. انہوں نے کیسے کہہ دیا؟ کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ ان میں روحانی، ان کا جو اسپرچول کیلیبر ہے وہ کیا کر سکتی ہیں، روحانی طور پر بھی وہاں پہ پہنچ سکتی ہیں. تو اسی طرح وہ جو آپ نے تھوڑی دیر پہلے بھی مینشن کیا کہ وہ جو شعر ہے کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان ہونا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. اب وہ محنت کیا ہے؟ اب جتنی بھی آپ جب اس راہ پر چلیں گے، جو آپ علم تصوف سیکھیں گے، اپنائیں گے، اپلائی کریں گے اپنے اوپر، تو محنت ساری کی ساری نفس کی پاکی میں، تزکیہ نفس میں ہے، ساری کی ساری جتنی بھی محنت ہے. اور اسی لیے حضور پاک نے سے جب وہ پورا جو معاملہ ہے جہاد کا، جب جہاد کے بارے میں پوچھا تو حضور پاک نے فرمایا کہ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا جہاد الاکبر ہے، سب سے بڑا جہاد ہے. اور یہ کیوں فرمایا کہ آپ اپنے نفس کے خلاف، اپنے اندر جو آپ کے اندر جو برائی ہے اس کے خلاف جہاد کرنا، اس کے خلاف اسٹرگل کرنا سب سے بڑا جہاد کیوں ہے؟ کیونکہ یہ اس طرح کا دشمن ہے، ایسا دشمن ہے جو آپ کو نظر نہیں آتا. آپ نے اپنے اندر اپنے خلاف جہاد کرنا ہے. اور جتنی بھی مشکل، جتنی بھی محنت ہے وہ صرف تزکیہ نفس تک ہے. جیسے ہی آپ نے تزکیہ نفس کر لیا، جیسے ہی آپ نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، اس کے بعد جو باقی تمام باطنی روحانی مراحل ہیں وہ بہت آسانی سے گزرتے ہیں. لیکن جتنی بھی محنت، جتنی بھی مشکلات ہیں وہ تب تک ہیں جب تک آپ اپنا تزکیہ نفس نہیں حاصل کر لیں. مورسٹی میں مجھے ایک آتا ہے کہ حیا پہ ایک وہ اس پہ پوری قوالی بھی گئی نصف فتح خان نے کہ کہنا غلط مگر چھپانا صحیح. اور اس میں مجھے یہ ہے کہ جیسے وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ بے پردہ جائیں گے باہر، آپ بے حیائی کے طور پہ ایک عورت جائے تو وہ کیا کرے گی، اپنے آپ کے لیے وہ شیز آسکنگ فار ٹربل، ٹھیک ہے، وہ مردوں کو مائل کرے گی اور اس پہ کوئی لائن بھی مار دے، ایسے ہوگا. اسی لیے جیسے آپ روحانی سفر میں ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ کا اسپرچل پروگریس ہے، اس میں اگر آپ کے ساتھ اندر سے کچھ ہو رہا ہے تو آپ پھر اس چیز کو چھپائیں نہ جی، بلکہ ساری دنیا کو بتانا شروع کر دیں
کہ یہ ہو رہا ہے میرے ساتھ, یہ ہو رہا ہے, کیونکہ اس میں کیا ہوگا, آپ اپنے آپ کے لیے ریزسٹنس پیدا کر رہے ہیں, اپنے آپ کی رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں. وہ آپ کا جب آپ اپنے باپ کو بتائیں گے کہ وہ میرا تو کہیں پہ مراقبہ لگ گیا ہے, وہ کہے گا اس کو تو پکے جن ہو گئے, اس کو لے جاؤ کسی پیر بابے کے سامنے, اس کو تو بند کر دو کمرے کے اندر اور اس کو جانے. تو یہ کیا ہے, یہ ایک اسپرچل ماڈسٹی ہم نے اپنانی ہے کہ چپ کر کے نا جو ہے وہ سو ہے. اور اس میں یہ ہے کہ آپ اپنی بچاؤ کر رہے ہیں اس معاملے میں, کہ جیسے میں مثال دی عورت کے بارے میں, آپ اس لیے اس کمپیریزن میں اپنے آپ کو چھپا رہے ہیں. اور ٹھیک ہے آپ اپنا کام کرتے ہیں, جب صحیح موقع ہے, صحیح وقت ہوا, تو وہ جو نالج ہے کسی کو آپ نے ٹرانسفر کرنا ہے, تو آپ خود بخود پتہ چلے گا یہ بندہ, اس کو یہ ضرورت ہے, اس وقت آپ بتا دو. تو یہ ماڈسٹی اختیار کرنی ہے کہ جیسے وہ شادی کے بعد آپ کا نکاح ہو جاتا ہے, پھر آپ کے پاس پردے اڑ جاتے ہیں, اسی معاملے میں وہ نالج کے پردے تب اٹھیں گے جب آپ کو وہ پتہ چل جائے گا یہ صحیح بندہ ہے, یہ اس بندے کو اس نالج کی ضرورت ہے, تب جا کے تب آپ نے وہ بات کرنی ہے, بس اس سے پہلے نہیں, ورنہ وہ تو فساد ہی پھیل جائے گا. صحیح بات ہے. سو دی کمپلیکسٹی, the depth of these teachings is just amazing, isn't it? Okay, so we've run short on time today. اگر صحیح سے اگر ہم تبصرہ نہیں کر پائے اس کے لیے ہم آپ سب سے معذرت چاہتے ہیں. ہماری یہی کوشش رہے گی کہ ہم سب کو اردو میں جتنا ہو سکے بتا سکیں. اینڈ پلیز اسٹے ٹیونڈ, سون وی ول بی واچنگ لائیو آن ALRA TV Sufi Master Younus AlGohar with the 6th day of the Women Sufi course and the 5th lesson of the Women Sufi course. Stay tuned and soon you'll be watching Sufi Master Younus AlGohar live on ALRA TV. Thank you very much. آنکھیں بند کر لیں اور تصور کریں, ویژوالائز, اس میں اللہ از written on your heart. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, آدم صفی اللہ, آدم صفی اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, آدم صفی اللہ, آدم صفی اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, آدم صفی اللہ, آدم صفی اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, آدم صفی اللہ, آدم صفی اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, آدم صفی اللہ, آدم صفی اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, آدم صفی اللہ, آدم صفی اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, آدم صفی اللہ, آدم صفی اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, آدم صفی اللہ, آدم صفی اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, آدم صفی اللہ, آدم صفی اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, ابراہیم خلیل اللہ, ابراہیم خلیل اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, ابراہیم خلیل اللہ, ابراہیم خلیل اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, ابراہیم خلیل اللہ, ابراہیم خلیل اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, ابراہیم خلیل اللہ, ابراہیم خلیل اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, ابراہیم خلیل اللہ, ابراہیم خلیل اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, ابراہیم خلیل اللہ, ابراہیم خلیل اللہ, لا
إله إلا الله لا إله إلا الله إبراهيم خليل الله إبراهيم خليل الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله موسى كليم الله موسى كليم الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله موسى كليم الله موسى كليم الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله موسى كليم الله موسى كليم الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله موسى كليم الله موسى كليم الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله عيسى روح الله عيسى روح الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله عيسى روح الله عيسى روح الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله عيسى روح الله عيسى روح الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله عيسى روح الله عيسى روح الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله عيسى روح الله عيسى روح الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله عيسى روح الله عيسى روح الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله عيسى روح الله عيسى روح الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله اللہ اب آپ اپنی آنکھیں بند کر کے اللہ کے ذکر میں تھوڑا سا حصہ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کی ضرب قلب پر اور ہو کی ضرب روح پر لگانی. قلب آپ کے سینے میں دائیں الٹے ہاتھ پر ہے اور روح بائیں ہاتھ پر، روح سیدھے ہاتھ پر. اللہ ہو 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 اللہ ہو
All right. سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کے گوشے گزار یہ کرنا چاہوں گا کہ لوگ ہمارے بارے میں روزانہ ایک نیا شوشہ چھوڑتے ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ یہ کافر ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ یہ قادیانی ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ قادیانی تصوف کو مانتے ہی نہیں ہیں. وہ جس طرح آپ کے فرقے ہیں نا، وہابی، دیوبندی، اسی طرح کا وہ بھی ایک ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ وہابی، دیوبندی، بریلوی یہ اندر کے کافر ہیں اور وہ باہر کے کافر ہیں. جب تک آپ کا نفس پاک نہیں ہو جاتا اس وقت تک آپ کو توحید مل نہیں سکتی. یہ ایک نیا نقطہ ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو ریاکاری پسند نہیں ہے. ریاکاری اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرح ٹریٹ فرماتا ہے جس طرح شرک کو ٹریٹ کرتا ہے، ریاکاری. اچھا، اب تو ایک ریاکاری تو یہ ہے کہ آپ نیتاً عمداً صرف دکھاوا کریں، اور آپ یہی ریاکاری جو ہے اسی کو ریاکاری سمجھتے ہیں. عام طور پر جو ریاکاری کا جو تصور ہے وہ یہی ہے کہ آپ عمداً جان بوجھ کر کے دکھاوا کریں. لیکن آپ کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے، آپ کو اس کی خبر ہی نہیں ہے کہ ایک ریاکاری کی صورت اور بھی ہے، اور جو اس عام ریاکاری سے زیادہ یعنی ڈسکریٹ ہے، انتہائی غیر محسوس طریقے سے آپ ریاکاری میں ملوث بھی ہوتے ہیں اور آپ کو شعور بھی نہیں ہوتا کہ آپ ریاکاری کر رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کوئی بھی عبادت ہو جس میں آپ کا جسم تو ظاہر میں لگا ہوا ہو لیکن آپ کا باطن اس سے خالی ہو، اللہ کی نظر میں وہ ریاکاری ہے اور شرک ہے. اچھا، اب وہ ریاکاری کیسے ہوتا ہے؟ وہ ریاکاری اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ لا صلاۃ الا بحضور القلب، کہ قلب کی حاضری کے بغیر نماز نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب آپ بغیر قلب کی حاضری کے نماز پڑھ رہے ہیں، لوگ آپ کے جسم کو دیکھ رہے ہیں کہ نماز میں کھڑا ہوا ہے اور وہ آپ کو نمازی سمجھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی شرط ہے کہ قلب کی حاضری کے بغیر میں اس کو نماز نہیں مانتا. تو اللہ کے نزدیک وہ نماز ہوئی نہیں اور لوگوں کے نزدیک آپ نمازی بن گئے، تو یہ ریاکاری ہو گئی نا. جس طرح قرآن مجید میں آیا ہے کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون هم یراؤون، اور ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے کہ اپنی نماز کی حقیقت سے غافل ہے، اور هم یراؤون صرف ریاکاری کرتے ہیں. تو حقیقی جو توحید ہے وہ لطیفہ نفس کے پاک ہوئے بغیر مل نہیں سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک آپ کا قلب اور آپ کا نفس پاک نہیں ہوگا نا تو آپ کی عبادات قبول ہوں گی نہیں، اور دنیا میں آپ جو ہے مذہبی اور نمازی اور نہ جانے کیا کیا مشہور ہو جائیں گے، اور اللہ کی بارگاہ میں آپ کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کیونکہ جو طریقہ اللہ نے
عبادت کا بتایا، اس کے اوپر آپ عمل پیرا ہیں نہیں، ٹھیک ہے نا؟ پھر کیا ہوگا کہ جو آپ کا نفس کہے گا وہ آپ کریں گے. آپ کا نفس کہے گا کہ بھئی داڑھی رکھ لو، اب داڑھی رکھ لی. آپ کا نفس کہے گا کہ ولیوں کو جھٹلا دو، آپ نے ولیوں کو جھٹلا دیا. آپ کا نفس کہے گا کہ یتیموں کا مال کھا لو، آپ یتیموں کا مال کھا لیں گے. تو آپ تو اپنے نفس کی پوجا میں لگے ہوئے ہیں نا. آپ نے اللہ تعالیٰ کے تو احکامات کو مانا ہی نہیں. گو کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن اپنی نفس کے کہنے پر. قلب تو آپ کا بیدار ہے ہی نہیں، جو قلب کی اس کے اندر انوالومنٹ ہو. تو اب جہاں پر بھی ہمارا مشن جاتا ہے دنیا میں، کہیں بھی جاتا ہے، تو لوگ جو ہے یہ پروپیگنڈا بہت زیادہ شروع کر دیا ہے لوگوں نے کہ یہ بھئی قادیانی ہے. جیسے کہ آسٹریلیا میں میلبرن میں ایک ریڈیو اسٹیشن ہے، بول ریڈیو اسٹیشن، میلبرن میں بھی ہے، سڈنی میں بھی ہے. تو ان کی جو روحیں رواں ہیں، سمین باجی، انہوں نے رات کو گفتگو کی مجھ سے اور کہا کہ یہ تعلیمات تو بڑی اچھی ہیں، تو میں چاہتی ہوں کہ میرا حصہ بھی ان تعلیمات کو اجاگر کرنے میں پڑ جائے. تو آپ ہمارے ریڈیو کو انٹرویو دیں اور اس کا کوئی عنوان بھی رکھ دیں. تو عنوان رکھ دیا، انہوں نے پوسٹر بنا کے لگا دیا، انہوں نے لگا دیا. اب آنے لگے لوگوں کے پیغامات ان کو کہ بھئی یہ کہاں پھنس گئی ہیں آپ، یہ تو قادیانی ہیں. مسلمانوں کو اتنا جو ہے، آج کے جو مسلمان ہیں ان کو اتنا شعور نہیں ہے کہ اگر کسی کے اوپر کوئی اتنا بڑا بہتان لگائیں تو پہلے تحقیق کر لیں، اس کے لیے نہیں، اپنے ایمان کے لیے. کیونکہ اگر آپ کسی کو کافر کہیں اور وہ کافر نہ ہو تو وہ آپ پر لوٹ کے آئے گا، آپ کا ایمان چلا جائے گا. تو کتنا سینسٹیو ہے نا یہ میٹر کہ آپ کسی کو یعنی کافر کہیں یا کسی کو منافق کہیں یا گستاخ کہیں تو پہلے تحقیق تو کر لو بھائی. کسی پر جھوٹا الزام لگانے سے پہلے تحقیق کر لو. اور وہ اس لیے کہ آپ کے اپنے ایمان کا مسئلہ ہے کہ اگر آپ نے کسی پر جھوٹا بہتان لگا دیا، الزام کفر کا لگا دیا، تو پھر آپ کے اوپر وہ کفر آ جائے گا. ہزاروں مرتبہ ہم یہ ایکسپلینیشن لوگوں کو دے چکے ہیں کہ بھئی دیکھو، ہم الحمدللہ حضور کی امت سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے. ختم نبوت کا جو منکر ہے وہ ہمارے نزدیک کافر ہے، ہم اس کو لعنتی سمجھتے ہیں. اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو تھا وہ ایک لعنتی شیطان مردود تھا، لعین تھا، جس نے اتنے بڑے بڑے کفریہ دعوے کیے، نبوت کا بھی دعویٰ کر دیا، عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا بھی دعویٰ کر دیا، یہاں تک کہ امام مہدی ہونے کا بھی دعویٰ کر دیا. وہ ایک لعنتی انسان تھا، کافر مردود زندیق تھا. اور آپ ہم کون سے ملا رہے ہیں؟ ہم تو یہاں پر تصوف کی بات کر رہے ہیں، تعلیمات شیخ عبد القادر جیلانی اور تعلیمات سلطان حق باہو، تعلیمات لال شہباز قلندر، ان تمام چیزوں کا مجموعہ آپ کو پیش کر رہے ہیں. اور پھر صرف زبانی باتیں نہیں ہیں، لوگوں کو ہم اجازت ذکر قلب بھی دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج لاکھوں لوگوں کے دلوں میں اللہ کا نام سرایت کر گیا. لیکن کیا کریں، جن کے دلوں میں کفر بھرا ہوا ہے، جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے قفل لگا دیا ہے، تالے لگا دیے ہیں، سماعت چھین لی ہے، آنکھوں کی روشنی بصیرت چلی گئی ہے، شعور کی نعمت سے محروم اللہ نے جن کو کر رکھا ہے، اور جن کو واقعتاً جہنم میں ہی جانا ہے، تو شاید ان کے لیے یہ بہانہ بن جائے
कि अच्छे भले मोमिन लोगों को तुम कादियानी कह रहे हो, अच्छे भले इश्क़ रसूल सिखाने वाले लोगों को तुम कह रहे हो कि जी ये काफिर हैं, ये मुशरिक। तो ये जो मुखालिफत है और जो जिस ढब की मुखालिफत है, ये कोई पहली दफा नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों से जो रोज हमारी बातें सुनते हैं, आपसे मुखातिब होता हूँ, क्या सुनते हैं आप रोजाना यहाँ पर? कुरान और हदीस के अलावा, इश्क़ मुस्तफ़ा, इश्क़ इलाही के अलावा, रूहानियत के अलावा, तसव्वुफ़ के अलावा, कोई हमारी तहरीर, कोई हमारी तकरीर, कहीं पर उस कंजर के बच्चे का जिक्र किया है हमने, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी मरदूद का? सरासर बहतान लगाते हैं, झूठ बोलते हैं यार। तकलीफ की बात है कि बिला वजह इस तरह का झूठा बहतान लगा के अपना ईमान बर्बाद कर रहे हैं, सरासर ईमान बर्बाद कर रहे हैं अपना। Okay, we are in Women Sufi course, and this is day 5. This is day 5. Many of you must have heard stories of saints of God. You know, there has been an oral tradition which has been going on for many generations, in which their parents say stories of the saintly figures to their children. So, since our childhood, we've been listening to these stories about different awliya Allah, different saints. I just give you one story according to which Sheikh Abdul Qadir Jilani, as a baby, when he was born, it is said in different books that he knew 17 parts of Quran already. When he was born as a baby, he already knew 17 parts of Quran. And then there is one more story related to Sheikh Abdul Qadir Jilani. When the Sheikh was a baby and he would be nursed by his mother, in the holy month of Ramadan, the baby Ghaus Pak would not want to eat milk or anything else, not even water. And this is categorized as miracles of Sheikh Abdul Qadir Jilani. Right? But I would like to tell you, if baby Ghaus Azam didn't want to eat milk when he was a baby in the holy month of Ramadan, if baby Ghaus Azam had already known 17 parts of the Quran when he was a baby, this is not a miracle you should attribute to Ghaus Azam radiyallahu ta'ala anhu. This is a miracle that has to be attributed to his mother. Right? If baby Ghaus Azam radiyallahu ta'ala anhu
As a baby, he knew 17 parts of the Quran already. What did he do? He came out from the womb of his mother. So it's not a miracle that you should attribute to Ghaus-e Azam radiyallahu ta'ala. You should attribute this miracle to Ghaus-e Azam radiyallahu ta'ala anhu's mother. Right? Now, how did it happen? Nobody knows. How did it happen? Nobody knows. Do you know what did happen? I told you, nobody knows. But I want to tell you why did it happen. And I want to tell you that what happened 1,000 years ago, when the baby Ghaus-e Azam was able to read the Quran, and he knew 17 parts of the Quran already. It can happen today. Right? How? Let's find out. Right? Yes, how? I said how, and then I said let's find out. Are you hard of hearing? After how, I said let's find out. I'm going to give you description of a Sufi woman. Okay? Internal description of a Sufi woman. And then I'll tell you what happens when a Sufi woman becomes pregnant. What happens? Right? Look at the board. ये लाइट कम है. This is a Sufi woman. All her souls
are engaged in remembrance of God. Now, when your souls are engaged in remembrance of God, one aspect of remembrance of God is that God is mindful of you and you are mindful of God. Right? You are mindful of God and God is mindful of you. Number two, remembrance of God, when it is conducted inside the heart, it generates divine energy. So, your heart becomes a factory which produces divine energy without fail. Okay? So, it is constantly producing divine energy, and it is energizing not just your souls, but also your mind and your body. So, rays of divine light emanates from the souls. Rays of divine light. Noor, divine energy. Noor. Noor, divine energy. All over. Right? یعنی صوفی عورت اس کا اگر اندر دیکھیں تو ساتوں لطائف اس کے روشن اور نور کی شعائیں اس کے وجود میں بکھری ہوئی ہیں. ساتوں لطائف سے نور کی شعائیں نکل رہی ہیں. All 7 souls, when they are engaged in God's remembrance, they produce divine energy, divine light. نور بنانا شروع کر دیتی. Do you understand that? Just nod your head, don't use your tongue. You understand that? Now, when there is so much light, when there is so much divine energy inside you, your body excretes divine energy through different spots in your body. Your palm, your head, your body, even your clothes, your hair, everything is enlightened. Everything is enlightened. Because the divine energy not just purifies the internals of your body, but it also comes to the surface of your skin. Right? Now this Sufi woman becomes pregnant. Okay? So when she becomes pregnant, for example, this is a womb and a baby is being created inside the womb. And this womb is under the rays of divine energy, which is coming from all 7 souls within the body.
Okay? For the baby, when the first soul, mineral soul, Ruh Jamadi, is inserted, it is surrounded by the influx of Noor. It is surrounded by the influx, a constant flow of divine energy, Noor, and an intimate relation between Zikrullah, Noor, is established with Ruh Jamadi. A divine intimacy is generated, and the first soul, the mineral soul, becomes acquainted with God's remembrance. It becomes acquainted with the name of God and the divine energy. Right? And as the baby is growing, divine energy is also included in that blood. So, arzi arwah, terrestrial souls, mineral soul, 3 terrestrial souls are required to make a baby. And all 3, when they are inserted one after the other in the womb of the mother, they become acquainted with the sound of Allahu, 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 Allahu. For 9 months, the baby listens to this sound of Allahu, which comes from the heart of the mother. Right? For 9 months, the sound of Allahu is echoing in the womb of the mother, and the baby who is being created. Every single element of the baby becomes acquainted with this sound, with this divine energy, and develops an intimate relationship, very intimate. Okay? So when the baby is listening to the sound of Allahu, 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 what if the heart of mother is reciting Quran every day? Sayyidina Ghaus Azam radiyallahu ta'ala anhu's mother was Hafiz Quran, Batini. Her heart was enlightened with the scripture of God, and her heart would recite Quran non-stop. So when the baby Ghaus Azam was being created in the womb of the mother, for 9 months, that baby Ghaus Azam listened to the recitation of the Quran, the sound of which was coming from the heart of the mother. This is how, in his childhood, when he was still a baby, he knew 17 parts of Quran already. Now, since the baby is being created inside the womb of a mother who has an abundance of divine energy in the bloodstream, and an abundance of divine energy is generated every microsecond in her body.
So the ratio of nar, the ratio of negative energy in the baby comes down to almost zero. So the baby is all noor. So when baby Ghaus Azam radiyallahu ta'ala anhu refused to eat milk, it was not just about milk. It was about the negative energy that food carries in it. It was about the negative energy. Because the baby had spent 9 months in a womb of a mother, which was like a Kaaba to him, which was like the most sacred place. Right? If the baby knew what would happen when he is out of the womb of the mother, maybe he would pray to God, do not send me out, I want to stay inside. Because of the abundance of divine energy. Inside the womb of the mother, the baby is listening to the sound of Allahu, to the sound of Quran, and the baby is happy. And finally, when the baby is born, right, the baby starts saying God's name, and a nascent baby cannot be taught to say it. Therefore, if the baby is saying God's name, it is because the baby has been hearing this word inside the womb of the mother. Do you understand it? So all three souls, the terrestrial souls, all three of them become acquainted with the divine energy and God's name. And then Sarkar said, what happens when the baby is 4 or 5 years of age and the parents organizes a circle of zikr, a ceremony of zikr every week. You don't need to tell baby to sit and do zikr. The baby is already acquainted with God's name. So very quietly, when you start Mehfil zikr, the baby will go and sit there and will engage in zikr Allah. This is how the babies are put on the path of God's love and sainthood. Right? Now, I want to tell you, a lot of people ask me to pray for them. When their wives are pregnant, they ask me to pray for them that may God grant them a mu'min or mu'mina ruh. And I want to tell you, do not ask me for such a prayer. Right? Why? Because God knows what's going inside you. God would not want to send a kafir ruh in your body when your entire body has already become a temple of God. Right? God would most probably send a loving soul in your body. If the mother is Zakir Qalbi and the mother is Sufi and the father is Sufi, therefore the baby, this is the best environment for any baby to be born, any baby to be conceived. This is the best environment. And in most cases, the babies that are conceived in such beautiful, such holy environment, such babies are loving souls. But also, do not forget that God is God and He can make exceptions. Right? But this is ideal condition in which a baby should be conceived. So, just imagine, even before the baby is born,
because of the mother of the baby has already inherited divine energy and intimate acquaintance with God's name. This is the best gift that a mother can give to her children. So the schooling has already started when the baby was still in the womb of the mother. And this is a type of schooling in which there are no letters to be remembered. Rather, it addresses the nature of the baby. And when something becomes part of the nature, you cannot get rid of it. On contrary to this, if the mother is not a Sufi, her inside is all dark, and on top of which she is engaged in all types of bad deeds and, slander, backbiting, jealousy, arrogance, and everything. So your baby that you conceive will be under the effect of these internal vices. What will then happen? As soon as the baby is born, you will see the baby already know what jealousy is, right? The baby already knows what jealousy is. The baby already knows what arrogance is. Not because somebody was teaching the baby what is arrogance, what is jealousy, what is envy, what is stinginess, but because this is what the baby is being fed inside the womb of the mother. This is like inheritance, biological inheritance, that the baby is being fed while the baby was still in the womb of the mother. So this is a type of schooling which will pave way for the baby to become a saint of God. But like I said, this is the norm. But obviously there are exceptions. Okay? Because God is not stereotype. God is not monotonous. He changes His ways. He doesn't stop surprising us. He's exactly like Chachu. He doesn't stop giving us surprises. Sometimes Azar, the one who would carve idols, becomes the father of a baby who will grow up to be father of the prophets, Abraham. But that is totally exceptional, because God's law tells us that it is not necessary that son of a prophet has to be a prophet also, or son of a saint must be a saint also. However, generally, what happens is that the mother, if the mother is a Sufi woman and her inside is enlightened, and also the father is a Sufi, and his blood is also purified, and his blood is also mingled with divine energy, that is perfect scenario. The father is a Sufi, mother is a Sufi, right? The sperm that is coming from the father has divine energy inside it. His DNA is fully loaded with divinity. And the moment the sperm enters the womb of the mother also is a Sufi woman. Perfect environment for an enlightened sperm to grow in an enlightened womb. And you produce bodies inside you which are enlightened.
So when an enlightened body is in process of creation, the angels give preferences to the loving souls to be inserted in such bodies which are already enlightened, and they make it easy for them, right? It's like preparation for your baby, right? If you are a Sufi and your partner is a Sufi and you conceive children, the children will find a perfect atmosphere, a perfect environment of creation inside the womb of the mother. And as soon as the baby is born, 99% chances are that the angels will not do injustice to your hard work, and they will definitely insert in your baby's body a loving soul sent by God. Do you understand that? But now this is about a Sufi woman. Let's talk about our current Muslims and our Muslim women. What are they doing? Are they aware of Noor? A majority of Muslims do not want to accept the fact that Muhammad sallallahu alaihi wasallam is Noor in nature. When a Muslim man and a woman is deprived of factualizing the fact that the Prophet of Islam is Noor in nature, how the hell on earth would they think they would have Noor inside them? Or their baby would be made of Noor? Even though a non-Sufi woman may worship abundantly, may recite and read and study the Quran every day, but the point is, whatever she is doing, whatever form of worship she is carrying out, the result of which has to be Noor, and it doesn't enter her heart. So her inside, where the baby has to be conceived, is null and void of divine energy or any divine light. So the baby will be conceived and will be grown in complete darkness, right? Now, let's talk about other Muslims. Those who are involved in all kind of slandering and backbiting and jealousy and everything. When the baby is being conceived in the womb of the mother, if the souls are not enlightened, they will have 180,000 layers of negative energy. All these souls will have one bird attached to them, and each bird brings in one evil trait, right? Like stinginess, envy, arrogance, jealousy, all these things. If the woman is not a Sufi woman and she is not enlightened inside her, so her baby will grow in the womb under a lot of negativity. The baby will be completely affected by greed, by envy, by arrogance, by jealousy. And that's all. No intimate relation with God's name. The baby inside the womb of the mother will not hear a word called Allah, because the baby will not listen to what you will say with the tongue of your mouth. The baby can only hear the internal organs of the body, right? So the moment a baby is born, if the baby's mother is a Sufi woman and her inside is enlightened and the baby is being born, the Prophet of Islam said, "Azan do iske kaan mein." Say the prayer of call, the call of prayer, right? So the baby had already heard this voice, Allah, 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 Allah.
inside the womb of the mother. As soon as the baby comes out and call for prayer is said in the ears of the baby is happy. Oh, I'm not delivered to an alien place. Right? But if the baby hasn't heard this name before, the baby will not recognize Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. No matter how many times you say the azan in the baby's ear, the baby will not relate to it because the baby hasn't heard it inside. But those baby which were being conceived and were growing inside a womb of a mother who was a Sufi, and they heard constant Allahu, 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 and tilawat of Quran and nasheed of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, they develop intimate relationship and acquaintance with the name of the Prophet and name of God. So, principally, essentially, women are the engineers of society. Women are engineers of humanity. If all women become Sufi, Sufis will be resting. If all women become Sufis, Sufis will be resting. Why? Because when these Sufi women deliver babies, they are already half Sufis because of the internal environment. This is why women are builder of our society. Women have a greater role to play in our society than men. And I just told you why and how. This is the only reason why the Quran said a Muslim man should only marry a Muslim woman. A Momin man should only marry a Momin woman. A Zakir man should only marry a Zakira woman. So that their blood are purified and their blood has the same type of divine energy in them. If a Muslim man marries a Momina, a Momin woman, there will be a problem because a Muslim man has no energy in his blood. You only begin to have energy in your blood when you turn Momin. Before Momin, it's all verbal, no practical. You verbalize the kalima of Allah, the kalima of Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. It's to do with verbal affirmation. But the truth has to be inserted in the chambers of the heart, and that will only come when you find a Sufi master who has this ability and authority to implant God's name inside your heart. Once God's name is implanted, and subsequent to which it has started producing divine energy, you become Momin. Becoming a Momin is not verbal affirmation. The Islamic principles tells us the iqrarum bil lisan tasdiqum bil qalb. You only affirm the faith by a tip of the tongue. However, you must find the confirmation of what you're saying with your tongue inside your heart. And that is when the heart has been granted God's light, God's name. Now, if you're not a Sufi woman, but you're very religious, it doesn't really matter. If you're not a Sufi, it doesn't matter whether you're religious or irreligious. In both cases, you're dark inside. Right? It's no point. If you want to build a good society, if you want to build a pure society, then you need Sufi women.
Because only Sufi women will conceive Sufi babies. This is how important it is for our women to become Sufi. If our women become Sufis, our next generation will be involuntary Sufis. We don't need to teach them Sufism because they will definitely have this natural inclination. They will be naturally prone to purity. They will be naturally prone to zikr Allah. Now, do you understand how important it is for your wife to be a mu'mina? But what about yourself? This is why a marriage is a very sensitive matter. Right? And I advise all our women, all our mothers, all our sisters, all our daughters. I do not know if there is any better relation, more than a sister, more than a mother, more than a daughter. So I call upon all our women, calling them my daughters, my mothers, and my sisters. This is very important for you to become a Sufi woman if you want your generations to become Sufi. Juice break. But it is very unfortunate that all your efforts are to look good, look religious, not be religious. Isn't it? Unfortunately, this is in the trend in our societies. To look holy, even if you are a devil. Looking holy is not going to give you anything. Right? Like our Naim Shah, he looks holy. He looks holy. It's like he doesn't use aftershave on his beard, rather he uses noor. So looking holy is one thing, and being holy is another. To look holy is very easy. To look holy is very, very, very easy. Anybody can look holy. Even sheep can look holy. Even dogs, even pig can look holy. I'm not joking. Bring a pig, put a imama on that pig's head, and put a mala around his neck and post it on Facebook. People will say, oh my God, that pig looks holy. So looking holy is one thing, and being holy is really a different breed. Our people are concerned about finding references from Quran. Like when they found, if they found the reference of Quran, they would become holy. There is no quota system. Anybody who wants to be holy can be holy. So don't cry like a baby. I want to be holy, I want to be. You can be holy. Why are you crying? You don't need to cry. But, when a woman is pregnant, she goes through hell. I don't know, I heard it. I don't know. It's good that I'm not a woman. But I have heard, I've seen people, when they go through this conception, they go through hell. It's very hard, very hard.
some of these women, when they're pregnant, they lose sense of smell. Either they become extra sensitive, even if there is no smell, they're so smelly. They can't stand it. And in the early in the early days of pregnancy, they throw up everything they want to eat. They become irritated, and they go through mood swings. And when it's over 8 months, they're in the 9th month, the things really change. They're on top of their anger because of the pain. And then they wait for contractions, and the doctor say, no, there is no contraction, go back home. They want to go through all the available options. Well, if the water is not breaking, then I can have a water birth and this or that, or maybe C-section or this. All the options are open. The woman wants to get rid of this situation. Come on, come out now. That's it. It is so difficult to conceive a baby. Tanveer, right? Speaking of experiences, it's very, very hard work. But I want to tell you, my friends, to conceive a baby is very hard. But to purify nafs is 1 zillion times harder than conceiving a baby. 1 zillion times harder. I'm sorry. It is not hard now. It was harder. Since we have Sarkar Gohar Shahi now becoming holy is easier than sipping this juice. Sippy Laili. Easier. Because number one, there is no condition on you as a prerequisite that you must go in a jungle or you must adopt seclusion, right? Or you must not eat certain food items. And you mustn't do this and you mustn't do that. No. Those who want to become Sufi, they come to Sarkar Gohar Shahi. Or His Holiness Gohar Shahi's delegated servants. All you need to say is that you want to become a Sufi. Close your eyes. And there and then it is done for you. Right? So this is a Sufi mother. A Sufi mother is, I think, we should agree to this unanimously, that a Sufi mother is leader of our society. And all men should salute her, because she is producing Sufis. Having Sufi women is more important than having Sufi fathers. I hope you understand my point. Right? Because a woman is like a furnace of love, a furnace of nur. The baby will be conceived inside the woman, not inside father. If the mother is Sufi and her entire body is enlightened, and there is a constant flow of nur, of divine energy
through her veins, through her arteries, in her liver, in her kidney. Yeah? Everywhere, every single vital organ in her body is completely purified and enlightened. That's what you need. And in relation to a Sufi mother, I would like to say that because God cannot be everywhere physically, since God cannot be everywhere physically, therefore He created mothers. Since God cannot be everywhere physically, therefore He created mothers. Not all mothers, momina mothers. A momina mother is an acting God on earth. A momina mother is an acting God on earth. Just imagine if we have Sufi women and the babies that they will deliver are already half Sufis, right? Then what will happen if the mother is watching ALRA TV on YouTube? The baby will turn off the cartoons and the baby will also watch ALRA TV. Then we will have questions from babies. Now, do you understand as a woman, I'm not talking to you. Do you understand as a woman how important your role in this world is? And this is not a made-up story. Right? Do you not think a woman's role in this world is more important than men's? What do you think, Brother Steve? So we need to give more attention to women. We should boost their morale. We should try and build confidence in them. तुम इस जहां के मेमार हो, इस मुआशरे को सुधारना अल्लाह ने इसकी जिम्मेदारी तुम्हारे हाथों में दी है. You are the engineers of this architect, this world. If women become Sufi, तो फिर रौला ही क्या है? Next is the role of a woman as a wife. Okay? Now, obviously, I would like to take a break. And I would like to invite Nadeem bhai. Muhammad Anas Khan, a kind of magic hit me. Please make dua for me. I'm not very fond of making dua. Just send your pictures. We'll take care of the magic. Adnan Asghar Saab, wa alaikum salam. How are you? Brother Steve, did you like it? Yeah? Sufi woman. So, should I say this? So, before you marry, make sure you become Sufi woman. Understandable, isn't it?
Before you marry, you become a Sufi woman. After marriage, you will only work in the kitchen. During the day in the kitchen, during the night in the bedroom. That's all. No more Sufism. Make hay while there is sunshine. So before you become a wife, become a Sufi woman. It's good for you and it's good for our society. جناب علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم والفریقین من عرب ومن عجم مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وضرتها فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا اكرم الخلق مالي من ألوذ به یا اکرام الخلق ما لمن الوذ به
سواك عند حلول الحادث العمام سواك عند حلول الحادث العمام مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وأحسن منك لم طرقت عيني آپ سا کوئی ہنسی ہم نے نہ دیکھا نہ سنا بے شک وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ اور جمیل آپ سا واللہ کسی ماں نے نہ جنا خلقت مبرم من کل عیب پاک و طاہر ہے ہر ایک عیب سے ذات حضرت کی انک قد خلقت کما تشاء اپنی مرضی کے مطابق ہوئے جلوہ فرما کیا بات ہے غور شاہی مجھے روزانہ والی یا شفیع الورد ضرور اکیلے جی جی یا شفیع الورا سلام علیک یا نبی الہدا سلام علیک سبحان اللہ خاتم الانبیاء سلام علیک سید الاسفیاء سلام علیک انکا مقصدی ملجائی واہ واہ کیا بات ہے سبحان اللہ انکا مقصدی ملجائی انکا مدعا سلام علیک انکا مدعا سلام علیک یا نبی الہدا سلام علیک
ليلة تسرى به قالت الأنبياء ليلة تسرى به قالت الأنبياء ليلة تسرى به قالت الأنبياء مرحبا مرحبا سلام عليك مرحبا مرحبا سلام عليك مرحبا مرحبا سلام عليك سيدي يا حبيبي مولاي سيدي يا حبيبي مولاي سيدي يا حبيبي مولاي لك قلبي فدا سلام عليك سيدي يا حبيبي مولاي لك روحي فدا سلام عليك لك جسمي فدا سلام عليك لك حياتي فدا سلام عليك لك نفسي فدا سلام عليك كلنا لك فدا سلام عليك يا شفيع الورى سلام عليك يا نبي الهدى سلام عليك God shine. What a break that was. Nadeem Bhai has illuminated our hearts. This voice also is such a blessed thing. Not everybody can sing with pain, rendering pain with the voice. Invitation to love. A house becomes a home with a Sufi woman. And if the woman is not Sufi, the house becomes hell. So how important it is for women to be Sufi. And what I'm saying is not even exaggeration. This is practical. If a woman is Sufi and her lower self is purified, her heart is enlightened, and she has divine energy in her body running from one corner to the other, she is God's blessings on earth.
On contrary to a Sufi woman, if you just marry a woman, it's no more a home. It's a house made of brick. I'm trying to highlight a woman's role in our society, in our homes. It is a mother who schools the children from her lap. Fathers have a very tiny role to play in the upbringing of children. Mostly the kids are with the mother. And it is the mother who teaches children the right discipline, the moral values, mannerism, everything. But if mother is not Sufi, children and their life is destroyed. Therefore, I would like to request the entire womankind to adopt Sufism, to adopt spirituality, and take control of the world in your hands. A world will be a better place if a Sufi woman is the leader. When purity of mind, purity of heart, and purity of the lower self is absent in a woman, she turns into a devil. And then she produces devil. Therefore, now I can understand why Sarkar Gohar Shahi said, educating one woman of spirituality, educating one woman in spirituality is superior to educating 1,000 men. Because even 1,000 men cannot bring about a consolidated revolution in the society, which a woman can. We would like to encourage all women, especially from the young generation, to adopt spirituality, adopt purity, adopt spiritual sciences, and become the leader of the world. When Allah Almighty had already sent a woman as a messenger, as a female Adam, why can't you be a friend of God? Why can't you be a Sufi, a saint? Why can't you be a Sufi master? You have the potential. The only problem is how you find freedom to adopt Sufism, to adopt spirituality. That is the only hurdle. A lot of women listen to our lectures without telling their husbands.
without telling their fathers and their mothers and their brothers and their husbands. Because if they tell them, they will stop them. So, when you don't tell your parents, your husbands, your brothers, what you are doing at ALRA TV, it creates a sense of guilt in your heart. And you attend to these lectures half-heartedly, always under fear. Right? Are you committing a crime? No, you're not. Are you doing something really bad? No, you're not doing anything bad. Can only men be Sufis? Women cannot be Sufis? No, it's a wrong perception. But it has been the practice in our societies. Men do not need permission from anybody, and they do what they want to do. But women are monitored, are not allowed. There are a number of reasons why women are suffering today. And one of the reasons why women are not allowed to participate openly in spirituality, in Sufism, is men. Those men who are not Sufis, but they appear to be Sufis. Those men who are pseudo-claimants of sainthood, when women approached them, they only suffered. They found devils in the guise of Sufis. And this is one of the many reasons why your parents, your husbands, your brothers do not trust Sufis these days. Because a majority of people who posed to be Sufis were not Sufis. They were perverts. Women had to go through sexual harassment, and they lost their mental health, their physical chastity, their money, their pockets were emptied by these devils. This is one of the reasons why people have become more suspectical about Sufism and spirituality. Because there are people, inwardly they are devil, but they are posing as if they are Sufis. And they have been deceiving our women for hundreds of years in every religion, not just in Islam. In Christianity, in Catholicism, in Hinduism, in Sikhism, everywhere. This garb of a religious man, this garb of a Sufi man is very dangerous. Very dangerous. And unfortunately, people do not want to test those who claim to be Sufis. They look at their beard, they look at their amama, they look at their tasbihat around their neck, they look at their dress. If the dress looks holy, if the imama sharif looks holy, they feel they're at home, they're comfortable. And they only realize that man was a devil when they have lost everything. People ask me why I do not grow beard. There are many reasons why I do not grow beard. Those who grow beard
those whose attire is very holy. Unfortunately, these elements and these items are only holy items in them. Nothing else is holy in them. My holiness inside me is completely saturated. I do not need unnecessary extra bit of holiness in form of a beard and a turban on my head. I hope you understand my point. But my daughters, my sisters and my mothers, I would like to tell you that you can put us to a test before you believe in what we are promoting. And you can place your trust after you test. Plus, what we're doing is online. There is no physical meeting, right? There is no financial demand from anybody. You have nothing to lose. You're not going anywhere. In the comfort of your own home, you are listening to me either on Instagram, Facebook, or YouTube. So what do you have to lose? When you subscribe to ALRA TV, we don't ask you for the details of your credit card, do we? So you have nothing to lose, right? So you can give us a try and let us take you to a different realm. Let us take you to the realm of divinity and love. And this divinity is not far from you. The seed of this divinity had already been placed inside your heart. Embrace this message of love. Embrace this message of peace. And say yes to the call of a Sufi. I call upon you and I urge upon you, all the women in the world, whoever they are, whatever religion they practice, with whatever name of God they call upon God with. Everybody is welcome, whether you are religious, irreligious, secular, whoever you are, as long as you have an interest of enlightening your souls. If you are eager to love God, if you're eager to enlighten your heart and to experience God, you are welcome here. And in return, we are ashamed of asking you for anything. Right? Because the most precious wealth is God's love. The most precious wealth is God. We have that precious wealth. And we would be really ashamed of anticipating anything lesser than what we already have. We have God, don't we? We have God. Our richness is richer than any richness. Our holiness is holier than any holiness. We are luckier than luck, aren't we? All because we found Gohar Shahi. Attend to this call. Women, embrace Sufism.
honest to God, you have more potential than we have as a man. You have been granted more potential of love. We have been granted with more intellect. But intellect is devil. Ishq Khuda hai. Love is God. Love supersedes all. Use your potential. You know, Steve, a power of a woman. One woman can take piss out of the entire family. This is power of a woman. Right or wrong, Shahid? One woman can disturb thousands of people. Whoever said it, don't arrest the thief, arrest the mother of the thief. He was right. And this is exactly what we're trying to do. Teaching thieves Sufism is of no avail. So we're going after the mothers of these thieves. Because we believe if women adopt Sufism, this world will be trouble-free. Like at one time Dubai was tax-free. This world will be trouble-free. So we invite upon all women to embrace love, become Rabia al-Basri, even greater than her. Even greater than her. Because if Rabia Basri lived in our time, right, I would have sent her to hellfire. For showing tantrum to God. When her donkey died and she said, okay, you killed my donkey, I'm not going to see your house. I wouldn't have spared her. What? This is very absurd. Maintain your respect towards God. Because His Holiness Sarkar Gohar Shahi has taught us to be sober, even when we are intoxicated. Sobriety is foremost obligation upon Goharian Sufis. Even when they are not sober, they are slightly spiritually pissed. I mean, drunk, not pissed. Even when they are drunk. Such is the beauty of His Holiness Gohar Shahi's teachings, that even in intoxication, we do not use sobriety. We're still sober, calm, cool. Right? Mansur Hallaj, he was so overwhelmed that his intellectual system failed when he was overwhelmed with the emotions of God's love. And whoever was inside him, Ana al-Haq, it came to the tip of his tongue, and his intellectual system failed, and he lost sobriety. His intoxication led him to be killed publicly. But when Gohar Shahi is your Sufi master, when Gohar Shahi is your Sufi master, you hear such slogans inside you, but they don't dare come upon your tongue. They don't dare come upon your tongue. Many times a day and night, we hear such stuff, such slogans going on here and there. Ma azam shani subhani anal haq. But they're inwardly, where there is no mufti sitting.
In Goharian philosophy of divine love, we are discouraged to verbalize the truth. We are discouraged to state the obvious. Are you blind? Can't you see? Why must I state the obvious? The truth has to stay indoors, in the secrecy of heart, in the secrecy of your soul. Never ever verbalize the truth that you have in your heart. Otherwise, half of the truth is lost when it comes out of your tongue. Isn't it? Women have more potential, so they should go for it. Now the problem is how to remove this hurdle, an obstacle. My father doesn't allow me to learn Sufism. In England, we start our lectures at 10:30. My program starts at 10:30. And by 10:30, in summer, it's already 2:30 in Pakistan and 3 a.m. in India. Now, the problem is for our younger generation, young girls, the teenage girls or those who are in their early 20s, and they're not married, if they wake up at 3 a.m. in the morning and they're watching something on YouTube, their parents will really get worried. And some of these girls do not want to tell their parents what they're watching. In that case, they are more worried. So you have to find a way. Have a meeting with your parents, your brothers, and tell them what you're doing. Tell them, do not hide anything. You're not doing anything wrong, are you? So tell them what you're doing. And if they stop you, don't stop. Just inform them what you're doing. And if they want to check on you, right? Put your phone there. Let them listen to me. So they find out what you're doing there. You have to be a little brave. You cannot continue to hide because it's not a sin. Adopting spirituality is not a sin. Right? You need to work on easing this guilt off your shoulder. You want to speak to your guardians and your parents and whoever is your guardian. Speak to them. Tell them what you're doing. So that when you sit here without any guilt in your heart. Right? Obtaining knowledge is equally made obligation upon men and women. And in one tradition of the Prophet said, knowledge is a lost treasure of a devout believer. Go grab it, even if it is with a kafir. Even if it is with a disbeliever in God. So the Prophet is encouraging us to obtain knowledge. All sorts of knowledge. Not just religious knowledge, all sorts of knowledge.
knowledge of science, arts, languages, anything, spiritual knowledge, religious knowledge. Just equip yourself with all sorts of knowledge. Knowledge is very important. Make habit of reading a book a day. I think every learned person has a domestic library in their homes. I have one. If you don't have a library for any reason, become a member of a library. There are libraries everywhere in the world. In Pakistan, there are libraries all over the country. In India, there are libraries all over India. America and England is, not to mention them. They have millions of libraries. And you can order any book. And you can keep a book for 4 weeks. In some cases, 6 weeks. So knowledge is very important. Very, very important. The more knowledgeable you are, the more aware you are. Make a habit of reading books. Until few years ago, I was addicted to reading a book a day. I wouldn't sleep without finishing a book. Every night. I started to live in a virtual world of books. Books were my best friends. I used to read books. A lot of books. Read a lot. Read a lot. Read. Read and read and read. And read with attention and, with the entire heart involved in it. All right. Now we turn to yet another role of a woman. We have already explained a Sufi woman as a mother, right? Do you understand this? Do you have any questions about this? Show them the board. Any question about it that I have put down on the board? Any question? Because I want you to understand it. If you have any questions, please do not hesitate. Only questions related to this subject. No other questions. So you understand everything? Wow. That's good. Now, a woman, okay, there is a question. There is a question from Sadia Rahim. Where the Latifa Nafs is exactly located in women? Okay.
when men offer salat, they make this ta'uz on their belly button, right? When women offer salat, where do they make this ta'uz? On their belly button or on their chest? Why? The question is why? Because when you're a man, you make ta'uz on your belly button, because this is where latifa nafs is in men. And you make this ta'uz during salat on your belly button, so that noor of salat, when it comes out from your palms, it should enter your latifa nafs, right? This is why the Quran said, "Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar." Salat in form of noor will enter your nafs. Only then it will stop you from doing bad things, right? If noor doesn't enter your latifa nafs, so salat will not stop you, because salat will only stop you when salat goes inside your nafs, right? So the reason why we make ta'uz on our latifa, on our belly button during salat, is because this is the location of latifa nafs. And we make this ta'uz as a moment, because noor comes out from our palm. And if the palms are covering the belly button, noor will emanate from our palms and will enter our latifa nafs. And women make this ta'uz on their chest. On their chest. Why? Because this is where their latifa nafs is located. I hope you understand. Right? So do you understand better what I just explained? مرد جو ہے جو ہاتھ باندھتا ہے نماز میں تو وہ اپنے مقام ناف کے اوپر رکھتا ہے ہاتھ، کیونکہ یہ وہ مقام ہے لطیفہ نفس کا. اور خواتین دوران نماز جو تعوذ بناتی ہیں، جو ہاتھوں کو باندھتی ہیں، وہ جگہ ہے سینہ، کیونکہ ان کا لطیفہ نفس کا مقام سینے کے بیچ میں ہے. Oh, okay. Because of that diagram. Yeah, oh my gosh. Yeah. See, this is my mistake. I shouldn't have made this Latifa Nafs here, because in my mind I'm just talking about men. I should have made it here. Yeah, you're right. Because we have less women students, that's why we're always talking about men. So we should, next time I'll try and remember that Latifa Nafs in women is not there at the belly button, it's in the middle of the chest. Yeah, you are right. I should just make some changes here. Latifa Nafs is here, on top of 5 lataif of women. What is it? Yeah. All 5 lataif are under Latifa Nafs. Right? This is Latifa Nafs, and these are all lataif in women. So it is very important, even for women, to purify Latifa Nafs, so that it is removed from Latifa Nafs and goes down. خطرناک جگہ پر ہوتا ہے لطیفہ نفس.
Yes, that's true. It's your time. It's your time, and I should change my habits accordingly. Putting Latifa Nafs um, um, in a place where women have them in their body. Yeah, but it's very old because I've been just dealing with men, right? So I remember that Latifa Nafs is the belly button. In women, the Latifa Nafs is in the chest. Now, women as a wife. I mean, can women do zikr jahar in ayyam makhsusa? Okay. Now, one of my mothers or my sisters and my daughters asked us a question. Can women participate in zikr jahr during ayyam makhsusa? Now, the answer is very sensitive, okay? So be very attentive. The answer is that if you are going to join halqa zikr with other women, right? If you are talking about a halqa zikr with other women, you are not allowed to participate in halqa zikr during your ayyam makhsusa, right? During your menses periods, right? You are not allowed to participate in halqa zikr. Why? Because a halqa zikr is always assisted by different angels and different souls of awliya and anbiya. They come and join zikr. So you have to be really clean in order to join halqa zikr. So during menses, you cannot participate in halqa zikr. However, on your own, when you're alone and you want to do zikr jahr alone, you can do it, but not with halqa zikr. Do you understand the point? हाँ, क्या कह रहे हो पता नहीं कौन सी महफिल? हाँ हाँ, तो अकेले ही है ना, फिर भी अकेले ही है ना, तो बस वो टीवी भी जो लैपटॉप रखा है जो वो भी अकेला है, बाजमात नहीं है ना, वो भी अकेला है, तुम भी अकेले हो, तो कोई तीसरा बंदा तो है नहीं, तो कर लो बैठ के। लेकिन वो जो जिक्र की महफिल है, you cannot participate in that one in a group. That's not allowed. Why? Because if you're unclean and you sit in halqa zikr, it will be destroyed completely. Those angels and everybody will run away. And wuzu is important for halqa zikr. Halqa zikr ke liye wuzu zaruri hai. But if you are on your own, like I said previously, just yourself, even if you have menses, you can engage in
loud chanting of God's name. Like you're sitting alone and you can say, La ilaha illallah, La ilaha illallah. I think during menses you must do it alone and do more often. You need it more. But you cannot participate in communal zikr, ceremonial zikr, halqa zikr. You cannot participate in that. You can do it alone. Same goes with recitation of Quran. You should not touch Quran when you are on your menses. But if you want to recite an ayah or two without touching Quran, you can say, Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. You can do that. शरीयत का मसला है, वरना मैं कहता कि पकड़ लो कुरान, क्योंकि ये तो था ही नहीं उस वक्त. मौलवियों की जो एक शरीयत तो हुजूर की है, उसमें तो कोई मसला नहीं है. एक शरीयत जो इन मुल्लाओं ने बनाई है ना, और इन मुल्लाओं की शरीयत को मुसलमान मानते हैं. मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत अगर सुनाओ उनको तो कहते हैं देखो जी बिगाड़ पैदा कर दिया. हाँ, इसी तरह इबादत करनी चाहिए. I also have a question. What is your question, Sana Riaz? If the soul has no gender, why is it that men are able to see God, but women cannot? We have answered this question many times. And we have said that forget about the history. Look up to the future and see what the future is holding for you. And the future is Gohar Shahi. Right? Forget about the past. In future, you will be able to see God. If you haven't already seen Him. Okay. Can we zikr? Okay. Can we do zikr-e-jahar along with your downloaded videos? Yeah, why not? Go ahead, do it. This is why we make such videos for you, so you can practice at home. Some people say that we should not recite Durood Pak during specific days, but I don't follow it. Yeah, I don't follow it. When you can do zikr Allah, why can't you remember the beloved of God? हैं? रह गई बात तहारत की, हैं? तो गुस्ल करने के बाद, वजू करने के बाद भी कौन से पाक हो तुम? हैं? वो तो ज़ात ही ऐसी है. हजार बार बिशोयम दहन ज मुश्को गुलाब, हनूज नाम तू गुफ्तुन कमाल बेअदबी. इतनी तहारत और पाकीज़गी तो कभी आएगी नहीं कि हम इस काबिल हो जाएं. काबिल कहाँ होना है हमने? हम तो भाई उनके दर के भिखारी हैं. उनके नाम से तो हमें पाकी मिलेगी. जिसका नाम लेने से पाकीज़गी मिलती है, अगर उसका नाम ही लेना छोड़ दोगे तो पाकीज़गी कहाँ से आएगी? क्यों जी? उनका नाम लेने से ही तो पाकीज़गी मिलेगी भाई. जब तक हम हुजूर का नाम नहीं लेंगे, हुजूर का जिक्र खैर नहीं करेंगे, अल्लाह का जिक्र नहीं करेंगे, तो हमारे पास कहाँ से आएगी पाकी? Where is Khannas? Khannas is sitting next to me.
whether it's a man or a woman, khannas is 2 inches down the heart on the left. Whether it's men or woman, the whisperer, khannas, is 2 inches down towards left under the heart. And it looks like an elephant, khannas. The questions are not unfortunately related to the topic. Let's talk about woman as a wife. Shafaq Seher, please tell me, does the chest of woman play a passive role in zikr? Because it is a part of body that is more prominent as compared to men, and heartbeat can't be felt like men. No, it's not passive. Women have more heartbeats than men. It is a part of body that is more prominent. No. When we say chest, we are talking about the rib cage, right? Your heart is inside your rib cage. Chest literally means a box. When we say chest means a box, a sanduq, a box. This is a borrowed word for rib cage. This is our rib cage inside, right? And this rib cage is called chest. We are referring to the rib cage when we say chest. This upper side, this outer side is our bosom, right? So basically, whether you're a man or a woman, your heart is inside the rib cage. Inside the rib cage. And you can feel your heartbeat. If you do not feel your heartbeat at the location of the heart, alternatively, you can find your pulse. When you see a doctor, how do they measure your heartbeats? By putting their palm on your heart? No, by your pulse. Right or wrong? Okay? So, if you have difficulty in finding your heartbeats because of any reason, the easiest way of finding your heartbeats is through your pulse. When you go to a doctor and they want to check your heartbeats, they hold your pulse and then they look at the watch. In 1 minute, it has to be 70 times. So feel your pulse, my friend. فضا سید، مولوی حضرات عورتوں کو دیکھ کر استغفار پڑھتے ہیں، عورتوں کو ناپاک کہتے ہیں، اس سوچ کو کیسے بدلا جائے، خصوصاً انڈیا میں؟ بھائی وہ جو استغفار عورتوں کو دیکھ کے پڑھتے ہیں، وہ استغفار اپنے اوپر پڑھتے ہیں کہ ہم شیطان ہیں،
ہم کو معاف کر دو، وہ اپنے آپ کو دیکھ کے استغفار پڑھتے ہیں۔ اچھا، اب اگر یہ کہا جائے کہ عورتیں ناپاک ہیں تو یہ ایک بہت بڑا جرم ہے۔ کیسے ناپاک ہیں عورتیں؟ اور اگر عورتیں واقعی ناپاک ہیں تو ہم ناپاک کی اولاد ہیں؟ نہیں، اگر عورتیں ناپاک ہیں، آپ استغفار پڑھ رہے ہیں عورتوں کو دیکھ کے، ہم کہاں سے آئے ہیں؟ ہم پھر ناپاک کی اولاد ہو گئے نا۔ بھائی تو اگر اپنے بھائی کو کتے کا بچہ کہے گا تو کون ہے؟ سمپل، ٹھیک ہے نا۔ میں جیسے اگر انوار ندیم کو بولے کتے کے بچے چپ ہو جا، انوار اگر ندیم کو بولے تو بات کہاں جائے گی؟ ہے نا، یہی بات ہے نا۔ تو یہاں پر بھی یہی ہے، اگر عورتیں ناپاک ہیں تو وہ مولانا صاحب خود جو ہے ناپاک کی اولاد ہیں۔ یہ مولویوں کی باتوں میں دم نہیں ہوتا ہے، یہ سارے جاہل لوگ ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کیا بکواس کرتے ہیں یہ لوگ۔ عورت ناپاک ہے، اسی عورت نے مولا علی کو جنم دیا ہے، اسی عورت نے عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا ہے، اسی عورت نے محمد رسول اللہ کو جنم دیا ہے، اسی عورت نے سارے پیر پیغمبروں کو جنم دیا ہے۔ تو اگر عورت ناپاک ہے تو پھر پاکی کہاں سے آئے گی اب ہم میں؟ عورت کو ناپاک کہنے والے خنزیر النسل ہیں، بہت بری بات ہے یہ۔ توبہ کرنی چاہیے ایسے لوگوں کو جو عورت کو ناپاک کہہ رہے ہیں۔ انہی عورتوں میں بی بی فاطمہ بھی ہیں، انہی عورتوں میں خدیجۃ الکبریٰ بھی ہیں، عائشہ صدیقہ بھی ہیں۔ آج کل سوشل میڈیا پر، مجھے اب یاد آیا، سوشل میڈیا پر آج کل بڑا چرچا ہے اس بات کا کہ وہ جو لبیک یا رسول اللہ کی تحریک ہے نا، اس میں ان کا ایک مولوی تھا، مولوی جلالی، کیا نام ہے اس کا؟ آصف جلالی۔ تو اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس نے معاذ اللہ یہ کہا ہے کہ کسی مقام، کسی مرحلے پر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضور کی صاحبزادی بی بی فاطمہ الزہرا وہ خطا پر تھیں۔ تو ایسا سوچنا، ایسا سمجھنا انسان کو اسلام سے خارج کر دے گا۔ جو بی بی فاطمہ کے بارے میں ایسا سوچتا ہے کہ معاذ اللہ وہ خطا پر ہیں، تو وہ دین اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہ صرف وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی ہیں، بلکہ وہ سلطان الفقراء بھی ہیں۔ تو بی بی فاطمہ کی شان میں جو اس طرح کی بات کرتا ہے وہ اسی وقت دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ جس نے بی بی فاطمہ کے لیے یہ کہا معاذ اللہ کہ وہ خطا پر ہے، تو اس نے اپنا دین تباہ اور برباد کر دیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آیت تطہیر نازل فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی رجس، ہر قسم کی غلاظت ان کو پاک کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو اب خطا وغیرہ کا کہنا یہ نہ صرف بی بی فاطمہ کی شان میں گستاخی ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کی توہین ہے۔ ایسا شخص جو بی بی فاطمہ کو خطا وار ٹھہراتا ہے، اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ ہماری
پورے کائنات کے انسانوں کی طہارت بھی مل کر ان کے پیشاب کے قطرے تک نہیں پہنچ سکتی. ہمارے سارے انسانوں کی طہارت مل کر بھی وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے وجود کا ٹکڑا ہے. جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی. تو بی بی فاطمہ کے لیے ایسے خیالات کا اظہار کرنے والے لوگ دراصل مرتد ہیں، دین اسلام سے خارج ہیں. یہ کفر کا کلمہ ہے. ایسے لوگ جو ہے دین اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی کے بارے میں اس طرح کے واہیات کلمات ادا کرتے ہیں. ہم تو اللہ تعالیٰ کو پنجتن پاک کا صدقہ دے کے اپنا مقدر سنوارتے ہیں اور آپ ان کو خطاوار ٹھہرا رہے ہیں. آپ کا دین کون سا ہے؟ ہم تو صدقہ دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنی بیٹی کا صدقہ، آپ کو حسنین کا صدقہ ہو، ہماری حاجات پوری کر دیں. تو ان کے صدقات کی روشنی میں اللہ اور اس کا رسول ہم کو نوازتا ہے. ان مولویوں کا کام ہی یہی ہے، ان کا کام ہی یہی ہے. اب ہماری سرکار نے جو بات فرمائی کہ یہ اہل سنت والجماعت کے جو مولوی ہیں ان کا عقیدہ تو ٹھیک ہے لیکن ان کے اندر دل تو کالے ہیں، اور اگر دل کالا ہے تو کچھ عرصے بعد یہ عقیدہ ختم ہو جائے گا اور یہ بھی غیر مقلد بن جائے گا، گستاخی کی طرف چلا جائے. اور وہی ہو رہا ہے. اب دعوت اسلامی کے جو ہیں امیر اہل سنت جو بنے ہوئے ہیں مولانا الیاس قادری، انہوں نے آپ نے دیکھا نہیں کیسے امیر معاویہ کے حق میں نعرے لگوائے ہیں. 200 مسجدیں 400 مسجدیں بنوانے کا کہا ہے. فیضان ماروی کیا نام ہے، فیضان معاویہ جاری رہے گا. شرم اور حیا نہیں ان کو. تو یہ تبھی ہوتا ہے نا جب اندر اسٹیمپ لگ جائے، کفر کی مہر لگ جائے، تبھی آپ جو ہے اللہ کے رسول کے گھرانے کے دشمنوں کی تعریفیں کرتے ہیں. یہ سب ناصبی ہو گئے ہیں، یہ سارے ناصبی ہو گئے. ایک وقت تھا کہ اہل سنت والجماعت میں جب تصوف کی تعلیم موجود تھی تو یہ امت میں تھے. جب ان کے اندر سے وہ نکل گیا اور یہ اعلیٰ حضرت کے پیچھے لگ گئے، جب انہوں نے دامن چھوڑا نا روحانیت کا، پہلے ہوتے تھے یہ چشتی قادری سہروردی، پھر یہ بن گئے صرف بریلوی. جب چشتی قادری نقشبندی کو انہوں نے خیر بات کہا اور بریلویت کو انہوں نے اختیار کیا تو دین ان کے ہاتھوں سے چلا گیا، برباد ہو گئے. یہ سورۃ الاحزاب، انما یرید اللہ لیذہب، اللہ نے ارادہ فرما لیا ہے لیذہب عنکم رجس، کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرما لیا ہے کہ تمہارے اوپر سے ہٹا دے رجس. اہل البیت اور پھر تم کو ایسا پاک کر دے جیسا پاک ہونے کا حق ہے. تو ایسا پاک جیسا پاک ہونے کا حق ہے سے مراد یہ ہے کہ ذات کا، قلب و قالب کا، ظاہر و باطن کا ہر گوشہ ہر قسم کی خطا سے، ہر قسم کی غلاظت سے کاملاً پاک اور صاف ہو جائے. نہ زبان سے لغزش کا کوئی امکان رہے، نہ دل میں خیال فاسد کا کوئی امکان رہے. سارا کا سارا بدرجائے اتم اس طرح پاک اور طاہر ہو جائے، قلب و قالب، جسد و باطن، دونوں کے دونوں.
اب سوالات میں گزر گیا ہے وقت، 2-3 سوال اور میں لے لیتا ہوں، اس کے بعد جو باقی ماندہ جو ہے وومن کا کیریکٹر وائف کے طور پر، وہ تھوڑا ہے بھی نازک اور لمبا ہے، اس کے سمجھنے کے بعد بہت سے لوگوں کی گھنٹیاں بجیں گی نا، اس لیے وہ بہتر ہے کہ کل ہی بجائیں۔ ہاں، بہت سے لوگ اچھا جی یہ ہو گیا، اب تو ہمارا میاں تو ایسا ہے، اب کیا کریں ہم کیا کریں، تو یہ گھنٹیاں کل بجائیں گے۔ زاہد سہیل، وعلیکم السلام، آپ مجھ سے بات کرنا چاہیے؟ بالکل کیجیے بات، آپ سے دعاؤں کا طالب ہوں، اللہ آپ کو خیر عافیت و امان میں رکھے۔ دراصل مجھے نیٹ ویڈیوز کرنا نہیں آتا، میں سمپل بات کر سکتا ہوں۔ ہاں تو آپ یہاں لکھتے رہیں، ہم آپ کو جواب دیتے رہیں گے۔ So how has it been, Brother Steve, so far? It's good, right? This was very important. Woman's role as a mother. It's very, very important. Nazima Begum, can we participate in Zikr Mahfil with you online? ہاں بھائی آن لائن تو کر سکتے ہیں نا، آن لائن تو ہلکا ذکر نہیں بنا نا، آن لائن تو آپ کمپیوٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں، آن لائن وہ تو کر سکتے ہیں، آپ بالکل کر سکتے ہیں۔ حافظ چھوئی موئی اور ندوی صاحب جو ہے ٹک ٹاک پہ آ گئے ہیں، بڑا اچھا لگا، دیکھیں آپ نے؟ نہیں دیکھا؟ اب ایک نعت شریف پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر محفل ختم کریں گے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، جو بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ وہ ٹک ٹاک پہ حافظ چھوئی موئی کی نکال کے وہ لگا دو تاکہ لوگوں کو چین آ جائے، ورنہ لکھنا بند نہیں ہوگا۔ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا،
کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی مجھ پر خطا کی قسمت، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا، تجلیوں کے کفیل تم ہو، مراد قلب خلیل تم ہو، تجلیوں کے کفیل تم ہو، مراد قلب خلیل تم ہو، دلیل تم ہو، خدا کی روشن دلیل تم ہو، یہ سب تمہاری ہی روشنی ہے، خدا کی روشن دلیل تم ہو، بشیر کہیے نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے، جو سر بسر ہے کلام ربی۔ آج کی یہ محفل یہاں ختم ہو جائے گی اور کل ہم مزید حقائق کے ساتھ حاضر ہوں گے، بشرط یہ کہ زندگی رہی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خواتین یوں سمجھ لیں کہ یہ خدا کا پیغام ہے کہ آؤ اور اپنی جھولیاں بھر لو، جو میں کہہ رہا ہوں اس میں شک نہ کرنا۔ اگر یقین ہوا تو ہر عورت رابعہ بصری بنے گی، یہ میرا اللہ سے اور آپ سے وعدہ ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔